آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک باواز بلند صلوات کے ذریعے معصومین اسلام کی خدمت میں تمام معصومین خصوصاً حضرت حجت کی بارگاہ میں ایک تحفہ صلوات باواز بلند پیش کر دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا یوم ندعو کل اناس بإمامہم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی، ابھی ہماری تقریر کے بعد برادرم عالی جناب مولانا سیف عباس صاحب قبلہ نقوی فضائل امام رضا علیہ السلام بیان فرمائیں گے۔ میں تمہیداً اور حصول ثواب کی غرض سے کچھ دیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور چونکہ یہ جشن ایک امام معصوم سے منسوب ہے، لہذا اسی مناسبت سے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی جن 2 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں ایک آیت میں اللہ نے تمام انسانوں کو، اولاد آدم کو ان کی اہمیت سے آگاہ فرمایا، اور دوسری آیت میں اعلان ہوا کہ ہر انسان روز قیامت، روز محشر اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ دیکھیے، دونوں آیتوں کا ربط یہ ہے کہ پہلے انسان اپنی اہمیت کو سمجھے۔ اللہ نے انسان کو جو فضیلت عطا کی، جو انسان کو عزت عطا کی، جو انسان کو نعمت عطا کی، پہلے ان نعمتوں کو، ان فضیلتوں کو سمجھے، اور پھر انسان یاد رکھے کہ یہ انسان جسے اللہ نے اشرف مخلوقات قرار دیا، جسے تمام مخلوقات میں افضل و اعلیٰ قرار دیا، برتر و بالا قرار دیا، یہی عزت دار انسان ایک نہ ایک دن قیامت کے میدان میں بلایا جائے گا۔ اور جب یہ انسان میدان قیامت میں بلایا جائے گا تو یہ انسان مال و منان کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، اسے زمین و جائیداد کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، اسے جاگیر اور حکومت و سلطنت و اقتدار کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، بلکہ ہر انسان قیامت کے میدان میں اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ قیامت میں جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا انجام ہوگا۔ معرفت امام کے لیے آیتوں کے ذریعے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اسی دنیا میں تم طے کرو کہ قیامت کے دن تم کس امام کے ساتھ آؤ گے۔ وہ امام جو انسانوں کا بنایا ہوا امام ہے، وہ امام جو اللہ کی جانب سے بنایا ہوا امام ہے، وہ امام جو قیامت کے میدان میں تمہاری ذلت کا سبب بنے، یا وہ امام جو میدان قیامت میں تمہاری نجات اور تمہاری عزت اور تمہاری جنت کا سبب بنے۔ آیتوں کے ذریعے ایک موقع فکر دیا جا رہا ہے کہ ہم اسی دنیا میں طے کریں کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، اللہ نے معرفت امام کے لیے اتنا آسان رستہ اختیار کیا کہ اگر انسان خود وہ نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں ان نعمتوں پر غور کرے تو معرفت امام کا راستہ بہت آسان ہے۔ اللہ نے انسانوں کو جو نعمتیں عطا کی ان میں سب سے بڑی نعمت کا نام ہے نعمت عقل۔ اسی عقل کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو افضل و اعلیٰ قرار دیا ہے، اسی عقل کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات قرار دیا ہے، اور عقل دی ہی اس لیے گئی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ المعرفت بالعقل۔ توجہ سنیے گا، امام نے فرمایا کہ معرفت کا ذریعہ عقل ہے، امام کو پہچاننے کا ذریعہ عقل ہے۔ اور پھر ہمارے مسلک میں یعنی شیعہ اثنا عشری، ہم 12 اماموں کے ماننے والے، ہمارے ہاں تو عقل کی اتنی اہمیت ہے کہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، ہمارے ہاں 4 بنیادی کتابیں
اور 4 قدیم کتابیں ہیں جنہیں کتب اربع کہا جاتا ہے، جس میں ایک کتاب کا نام ہے اصول کافی، ایک کا نام ہے من لا یحضر الفقیہ، ایک کتاب کو استفسار کہتے ہیں، ایک کتاب کو التہذیب کہتے ہیں۔ یہ 4 کتابیں نہیں ہیں بلکہ یہ 4 کھمبے ہیں جس پہ مذہب تشیع ٹکا ہوا ہے۔ یہ 4 پلرز ہیں جس پہ ہمارے عقائد کی عمارت رکی ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور ان 4 کتابوں میں بھی اصول کافی شیخ کلینی علیہ الرحمہ کی، آئیے چننا بھائی، آج امام رضا السلام کا جشن ہے، آپ اس کے بانیان میں ہیں، مولا آپ کو اپنے گھر والوں کے صدقے میں، خصوصاً اپنے جد عابد بیمار کے صدقے میں صحت و زندگی عطا فرمائے۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اصول کافی شیخ کلینی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں بھی جو پہلا باب ہے، جو پہلا چیپٹر ہے، جو پہلا ادھیائے ہے، اس کا نام ہے کتاب العقل۔ یعنی ہمارا مذہب عقیدت کی بیساکھیوں پہ نہیں چلتا ہے، ہمارا مذہب عقل کے کاندھوں پر چلتا ہے، ہمارا مذہب عقل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اور اس کتاب العقل میں عقل کی تعریفیں، عقل کی علامتیں، عقل کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ میں آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں اور انہی کے اوپر گفتگو کو تمام کروں گا۔ اسی اصول کافی میں کتاب العقل میں ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ پوچھنے والے نے چھٹے امام سے پوچھا کہ حضرت، فرشتوں کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے یا انسانوں کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے؟ مرتبے میں ملائکہ بلند ہیں یا انسان؟ تو امام نے فرمایا کہ سنو، اللہ نے ملائکہ کو عقل دی ہے مگر خواہشیں نہیں دی ہیں، جانوروں کو خواہشیں دی ہیں مگر عقل نہیں دی ہے۔ بہت توجہ سنیے گا، امام نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے، انہیں خواہشات نہیں دی ہیں، ان کے پاس ڈیزائرز نہیں ہیں، اور جانوروں کو خواہشیں دی ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت، میں جانوروں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ انسان افضل ہوتے ہیں یا فرشتے؟ امام نے فرمایا غور سے سنو، اللہ نے ملائکہ کو عقل دی، خواہشیں نہیں دیں، اور جانوروں کو خواہشیں دیں، عقل نہیں دی، مگر حضرت انسان وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے عقل بھی عطا کی ہے اور جنہیں خواہشیں بھی دی ہیں۔ امام نے فرمایا انسان کے پاس عقل بھی ہے، انسان کے پاس خواہشیں بھی ہیں، تم پوچھ رہے ہو کہ فرشتے افضل ہوتے ہیں یا انسان افضل ہوتا ہے، تو یاد رکھنا کہ وہ انسان جو عقل کی پیروی کرے، جو عقل کی اطاعت کرے، جو عقل کے کہنے پر چلے، جو عقل کی اتباع کرے، وہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے، اور وہ انسان جو خواہشوں کے پیچھے دوڑے وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا عزیزان گرامی، امام نے فرمایا کہ وہ انسان جو عقل کی پیروی کرتا ہے اور خواہشوں کی بات نہیں مانتا، وہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے، اور جو خواہشوں کے پیچھے دوڑتا ہے وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ جو عقل کی دولت ہے جس کی بنیاد پر انسان فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے، تو ہم نے اپنا مسلک بھی اسی عقل کی مدد سے حل کیا، اس مسلک کو ہم نے عقل ہی کے ذریعے حاصل کیا۔ ہم میں اور دوسرے لوگوں میں جو فرق ہے، جس بنیاد پر اختلاف ہے، وہ ہے مسئلہ امامت۔ ہم نے مسئلہ امامت میں بھی یہ نہیں دیکھا کہ ہماری خواہش کیا کہہ رہی ہے، ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ عقل کیا کہہ رہی ہے۔ تو جو ہمارے یہاں مسئلہ امامت میں ہم نے اپنی خواہشوں کو نہیں دیکھا، ہم نے عقل کو دیکھا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ تفسیر قرآن میں جناب آدم سے جناب نوح تک، جناب نوح سے جناب ابراہیم تک، ابراہیم سے حضرت موسیٰ تک، حضرت موسیٰ سے عیسیٰ تک جتنے نبی گزرے، سب کا جانشین اللہ نے بنایا ہے، بنوایا نہیں ہے، چنا ہے، چنوایا نہیں ہے۔ تو جو ہمارے یہاں بھائی 1,23,999 انبیاء کے جانشین، اترادھکاری، سکسیسر اللہ نے خود بنائے، امتوں سے بنوائے نہیں، اللہ نے خود چنے، لوگوں سے چنوائے نہیں۔ تو اب ہماری عقل نے آواز دی کہ جب مفضول نبیوں کا جانشین بنانے کا حق امتوں کو نہیں ہوتا، تو خاتم النبیین کا جانشین، سید المرسلین کا جانشین، رحمت للعالمین کا جانشین بنانے کا حق بھی امت کو نہیں ہے۔
اللہ کو ہے۔ بھائی توجہ سنیے گا، آخری نبی کا جانشین بھی اللہ بنائے گا، خاتم النبیین کا جانشین بھی اللہ بنائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ہے عقل کی آواز، یہ ہے عقل کا تقاضا، یہ ہے عقل کی آواز، یہ ہے عقل کا فیصلہ۔ اب ہم عقل کا یہ فیصلہ سننے کے بعد تاریخ کی گلیوں سے گزرتے گزرتے ایک میدان میں آئے۔ ہم نے دیکھا ایک میدان ہے جس میں آگے والا مجمع پیچھے بلایا جا رہا ہے، پیچھے والا مجمع آگے بلایا جا رہا ہے، کجاووں کا ممبر بنایا جا رہا ہے، اور رحل نبوت پر قرآن ولایت اٹھایا جا رہا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ ہم نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب دیا گیا اسے غدیر کہتے ہیں۔ ہم نے کہا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہاں علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ ہم نے پوچھا یہ ولایت کا اعلان کیوں ہو رہا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ نبی پر حکم خدا نازل ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اے میرے نبی پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ بھائی چاہیے جملہ جیسے سنیے گا، اعلان ولایت کے لیے اعلان ہو رہا ہے یا رب کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ اس کا مطلب مولا علی جو مولا بنے ہیں وہ سب کی طرف سے نہیں بنے، رب کی طرف سے بنے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی جیسے سارے نبیوں کا جانشین اللہ نے بنایا، ویسے ہی غدیر میں نبی کا جانشین مولا علی کو اللہ ہی نے بنایا۔ تو اس کا مطلب غدیر نکلی بالکل مطابق عقل۔ بھائی حدیث یاد رکھیے گا، امام نے کیا فرمایا ہے کہ جو عقل کے کہنے پر چلے اور خواہشوں کو نہ مانے وہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے، وہ جو خواہشوں کے پیچھے دوڑے اور عقل کی بات نہ مانے وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ تو غدیر نکلی مطابق عقل۔ اب ہم غدیر سے چلتے چلتے کئی مہینے بعد مدینے پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سقیفہ، اور سقیفہ میں ایک الیکشن ہو رہا ہے، سقیفہ میں الیکشن کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے، اور اس جھگڑے کے بعد عبداللہ ابن عباس میں اور غاصب حق امیر المومنین میں ایک مباحثہ ہوا۔ اس مباحثے میں کہنے والے نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم بنی ہاشم جو ہم سے ناراض رہتے ہو، تو یہ ہم کو بھی معلوم ہے کہ یہ ولایت تمہارے چچا زاد بھائی علی کا حق ہے، یہ خلافت تمہارے بھائی علی کا حق ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ عرب نہیں چاہتے۔ بھائی پوری توجہ سنیے گا، ہم کیا کریں کہ عرب نہیں چاہتے کہ جس گھر میں نبوت رہی ہو اسی گھر میں امامت رہے۔ مطلب عرب نہیں چاہتے کہ علی کو بنایا جائے، عرب نہیں چاہتے کہ علی کو مانا جائے، عرب نہیں چاہتے۔ میں اس جملے کو بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عرب نہیں چاہتے، یہ عربوں کا چاہنا ہی تو خواہش ہے۔ کیا سنایا؟ یہ عربوں کا چاہنا ہی تو خواہش ہے۔ اس کا مطلب غدیر ہے عقل کا نام، سقیفہ ہے خواہش کا نام۔ جس نے غدیر کو مانا اس نے عقل کی پیروی کی، جس نے سقیفہ کو مانا اس نے خواہش کی پیروی کی، نتیجہ آ گیا۔ جس نے غدیر کو مانا اس نے عقل کی پیروی کی، جس نے غدیر کو چھوڑا اس نے خواہش کی پیروی کی۔ امام کی حدیث یاد کیجئے، نتیجہ نکال لیجئے۔ اس کا مطلب غدیر کا ماننے والا فرشتوں سے بہتر ہو گیا اور غدیر کو چھوڑنے والا جانوروں سے بدتر ہو گیا۔ اے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی یا اللہ فلق اللہ۔ دیکھیے جشن مقاصدوں میں مقررین کا کام ہی مجمع کو جمع کرنا ہوتا ہے، ماحول کو سازگار کرنا ہوتا ہے، اور بات غدیر کی آئی ہے تو میں نے ابھی عرض کیا غدیر میں نبی نے پیچھے والوں کو آگے بلایا تھا، لہذا میں بھی آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں اسے سنت غدیر سمجھ کے تھوڑا آگے آ جائیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ ہمارے بھائی صاحب مولا آپ کو صحت و زندگی دے، آپ نے نعرہ لگایا۔ دیکھیے جو مجلسوں میں جو لوگ واہ واہ کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، ان کی حیثیت انجمنوں کے صاحبان بیاض کے بازوؤں جیسی ہوتی ہے۔
تو بازو قریب رہے تو اچھا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو سنیں اذان گرامی، غدیر ہے عقل کا نام، عقل کا نام۔ عقل اللہ نے دی ہی اس لیے کہ امام برحق کو پہچانا جائے۔ بس آخری بات، اس کے بعد قبلہ مولانا سیف عباس صاحب سے آپ تقریر ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ نے عقل دی ہی اس لیے ہے کہ معرفت امام ہو، اور اس کی سب سے بیان دلیل ہمارے آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہے کہ 8ویں امام علیہ السلام کو مامون کے دربار میں طلب کیا گیا، اور مامون کے دربار میں ایک بحث ہو رہی تھی۔ وہ بحث یہ ہو رہی تھی کہ عقل کہتے کسے ہیں؟ مظہر امیر صاحب، عقل کی پہچان کیا ہے، عقل کی علامت کیا ہے، کیسے پہچانا جائے کسی کے پاس عقل ہے کہ نہیں، کوئی صاحب عقل ہے کہ نہیں، پہچانا کیسے جائے؟ تو مامون کے علماء نے کہا بھئی عقل کی پہچان یہ ہے کہ نیکی اور بدی کو پہچاننے کا نام عقل ہے، کہ جو پہچان لے کہ نیکی کیا ہے بدی کیا ہے، اس کا نام ہے عقل۔ تو جب مامون کے مولویوں نے کہا کہ عقل نام ہے نیکی اور بدی کو پہچاننے کا، تو مامون 8ویں امام کی طرف مخاطب ہوا اور کہا فرزند رسول آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں کہ عقل کسے کہتے ہیں؟ تو کہا یہ تمہارے علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہمارے علماء تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل نیکی اور بدی کو پہچاننے کا نام ہے۔ اب جواب سنیے گا امام کا۔ امام مسکرائے، امام نے فرمایا اگر نیکی اور بدی کے فرق کو پہچاننے کا نام عقل ہے تو گدھے کا نام گدھا کیوں ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہا گدھے کا نام گدھا کیوں ہے؟ امام نے کہا تم اس جانور کے سامنے ایک طرف سوکھی ہوئی گھاس رکھ دو اور ایک طرف ہری ہری گھاس رکھ دو۔ امام نے فرمایا تم دیکھو گے کہ وہ بھی ہری گھاس کھاتا ہے، وہ سوکھی گھاس نہیں کھاتا۔ تو اتنا تو اس کو بھی پتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ تو اگر نیکی و بدی کو پہچاننے کے فرق کا نام عقل ہے تو وہ بے عقل کیوں کہلاتا ہے؟ وہ بے عقلی کی علامت کیوں کہلاتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، عقل کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا نیکی اور بدیوں کے فرق کو پہچاننے کا نام عقل نہیں ہے۔ اگر ایک وقت میں دو نیکیاں جمع ہو جائیں تو عقل نام ہے یہ پہچاننے کا کہ اس میں کس نیکی کو پہلے انجام دیا جائے، کس نیکی میں زیادہ ثواب ہے۔ فرمایا اس کا نام ہے عقل۔ تو آپ تو مولا کے چاہنے والے ہیں، آپ نے داد دی کوئی بات نہیں، آپ نے سبحان اللہ کہا کوئی حیرت نہیں۔ مامون کے دربار میں جب امام نے یہ جواب دیا تو مخالفین بھی کہنے لگے جزاک اللہ، سبحان اللہ، واہ فرزند رسول، کیا جواب دے دیا، کیا عقل کی پہچان بیان کر دی۔ امام جواب دے کے دربار سے نکلے، ایک چاہنے والا دامن سے لپٹ گیا، اس نے کہا فرزند رسول میں قربان جاؤں، آپ نے کیا عقل کی علامت بیان کر دی، کیا عقل کی پہچان بیان کر دی۔ سبحان اللہ، دیکھیں دشمن بھی جزاک اللہ کہہ رہے تھے۔ امام مسکرائے، سنیے گا امام کا جملہ، فرمایا یہ بھی عقل کی اصل پہچان نہیں ہے۔ تو کہا پھر یہ کیا ہے؟ کہ یہ عقل کی پہچان نہیں ہے، یہ میں نے جن کے سامنے بیان کیا ان کی عقلوں کے مطابق ہے۔ فرمایا وہ جتنا سمجھ سکتے تھے میں نے سمجھایا، جتنی ان کے پاس عقل تھی اتنا پہنچایا۔ تو اس نے ہاتھ جوڑے کا فرزند رسول امام رضا ارے مجھے تو بتا دیجئے کہ عقل کسے کہتے ہیں؟ 8ویں امام نے کہا سنو، نیکیوں کے فرق کو پہچاننے کا نام بھی عقل نہیں ہے، عقل نام ہے امام برحق کو پہچاننے کا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ امام نے فرمایا عقل نام ہے امام برحق کو پہچاننے کا۔ اس کا مطلب اونچی اونچی عمارتوں کو بنانے کا نام عقل نہیں ہے، سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنے کا نام عقل نہیں ہے، آسمانوں میں پرندوں کی طرح اڑنے کا نام عقل نہیں ہے، سیاہ کو سفید بنانے کا نام عقل نہیں ہے۔ عقل نام ہے پہچانا جائے کہ من اللہ امام کون ہے، محسوس من اللہ امام کون ہے، امام معصوم امام کون ہے، اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا امام کون ہے، اس کا نام ہے عقل۔ اب جتنا شکر ادا کیجئے اس محفل میں بیٹھنے کے بعد اتنا شکر اللہ کا کم ہوگا کہ جو 12 ائمہ برحق کو ہم اپنا امام مانتے ہیں تو یہ عقیدت مند ہونے کی پہچان نہیں ہے، یہی تو عقل مند ہونے کی پہچان ہے۔
सलावत भेजे अहमद वाले अहमद। अक्ल इसी का नाम है, यह अक्लमंद होने की पहचान है। और बदअक्ली यह है कि अक्ल शाइस्ता रही हर आदमी के वास्ते और ज़हनियत उलझी तो बस आले नबी के वास्ते। पहले तो नूरे अली से मोल ले ली आए क़िबला दुश्मनी, अब लहद में रो रहे हैं रोशनी के वास्ते। हर मामले में जीनियस हैं, हर मामले में बुद्धिमान हैं, हर मामले में इंटेलिजेंट हैं, हर मामले में होशियार हैं और मसला इमामत में बुद्धू बन जाते हैं। आज कै मई हो गई? 3। अभी दशहरी आएगा, ठेलों पर दौड़ता हुआ लंगड़ा आएगा, लखनऊआ सफ़ेदा आएगा, आम की ख्वाहिश में मजमा जमा हो जाएगा। और जब आम ख़रीदा जाएगा तब भी पलट पलट के देख देख के ख़रीदा जाएगा। हमने एक मौलवी साहब से पूछा कि इस आम पर इतनी रिसर्च क्यों कर रहे हैं? तो कहा देख रहे हैं कहीं दागी तो नहीं है। अरे आम के मामले में देख लिया दागी तो नहीं है, इमाम के मामले में ही देखते कहीं बागी तो नहीं है। सलावत भेजे अहमद वाले अहमद। बाज़ीज़ो हमारी तकरीर तमाम हो गई। अब मौलाना सैफ अब्बास साहब क़िबला तकरीर फरमाएंगे। और मैं एक गुजारिश करूँगा, एक तो तमाम मोमिनीन जो बीमार हैं, खुसूसन हमारे खुर्शीद रज़ा साहब, हमारे चुन्ना भाई, हमारे सदफ साहब और सकलैन साहब, इन सब के लिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े में दुआ कीजिए तमाम मोमिनीन के लिए कि उनको सेहत व ज़िंदगी मिले। और आपको इल्म होगा कि हमारे बड़े भाई शायर अहले बैत जनाब हिलाल नकवी साहब नहायत अलील हैं। बहरहाल चंद दिन के लिए डॉक्टरों ने उनको घर भेजा है और उसके बाद फिर उनका इलाज शुरू होगा। लेकिन हमारे इसरार पर अभी थोड़ी देर में वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, इसलिए कि यही ज़िक्र सबब शिफा बनता है। इमाम ज़ामिन की ज़मानत में वो रहेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप उनके लिए दुआ करें कि इमाम रज़ा उन्हें अपनी ज़मानत में रखें, उन्हें सेहत व ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। और जिस तरह से वो अपने अशार के ज़रिए खिदमत अहले बैत करते हैं, खिदमत अहले बैत करते रहें और उनके मुँह से उनके ये 4 मिसरे गूंजते रहें कि 100 बार ले गई सरे बाज़ार मुफलिसी, हर बार मैंने अपना अक़ीदा बचा लिया और मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते, नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया। हज़रात ख़तीब इनक़लाब अली जनाब मौलाना सैयद अब्बास शाह नक़वी साहब क़िबला अपने मख़सूस अंदाज में ख़िताब फरमा रहे थे। अब इसके कि मैं सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मौदमाना दरख्वास्त करूँ, दावत खिताबत दूँ जनाब मुमताज़ुल उलमा मौलाना सैयद अब्बास साहब क़िबला को। मैं बहुत अदब को एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ अली जनाब मिर्ज़ा मखरूर हुसैन साहब चुन्ना भाई को, जो इस महफ़िल के बानी भी हैं, तो शुरू किया है और इधर वो बहुत ज़माने से अलील हैं। लिहाजा इस बार वो कुछ अपने माजरत की और उनका भाई आप लोग संभालिए और उन्हीं की सरपरस्ती में ये महफ़िल हो रही है। आप अल्लाह की सेहत की दुआ फरमाएँ। और मैं उनसे दुआ करता हूँ वो बड़ा करम इधर स्टेज पर तशरीफ़ लाए जनाब बसर साहब। दूसरा ऐलान ये करना ज़रूरी है कि इंशाल्लाह 24 मई को रोज़े काज़मैन के सहन में एक महफ़िल जश्न इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मुनक़िद होता है हर साल। वो इस बार भी 24 मई को मुनक़िद होगा, क्योंकि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत 7 सफ़र को हुई है। लदा अय्याम अदा चलते रहते हैं, उनमें कोई महफ़िल बाकायदा नहीं हो पाती उस शान व शौकत के साथ। लदा हमारे मज़हर अमीर साहब ने ये सोचा कि एक अलग से महफ़िल की जाए, उसके बाद से महफ़िल हमेशा अलग से होती है। और रोज़े काज़मैन में वो इंशाल्लाह 24 मई को मुनक़िद होगी। मज़हर अमीर साहब तशरीफ़ फरमा है, उनमें भी हमारे मुमताज़ुल उलमा मौलाना अब्बास साहब क़िबला और दीगर ज़ाकिरीन की खिताबत होती है और शुरा किराम नज़राने पेश करते हैं। आज की महफ़िल में इंशाल्लाह बहुत से शुरा किराम तशरीफ़ ले आए हैं जो बहुत से, और मकामी शुरा किराम मुंतखब शुरा किराम जो के बाद दिगरे आपके सामने तशरीफ़ लाएँगे और बारगाह इमाम रज़ा में ख़िताबत पेश करेंगे। ये ऐलान करना बहुत ज़रूरी है कि इंशाल्लाह हर साल की तरह इन साल भी इख्तिताम महफ़िल पर कुरानदाज़ी होगी। एक कुरा करबला मोहल्ला इराक़ की ज़ियारत के लिए निकाला जाएगा, तो किसी खुश नसीब मोमिन के नाम निकलेगा उसको करबला भेजा जाएगा इंशाल्लाह। तो ये कुरा जनाब शादाब साहब की तरफ से होता है। उसके बाद 5 कुरे हुसैन टिगरी के लिए, 5 कुरे नजफ़ हिंद जोगी पूरा के लिए, 5 कुरे समाना पंजाब के लिए और 5 कुरे मज़ार शरीफ शरीफ आगरा के निकाले जाएंगे। ये सारे कुरे इंशाल्लाह जो मोमिन को दिए आते हैं हर साल उन्हें ज़ियारत के लिए भेजाता है। इंशाल्लाह जो अदा तशरीफ़ फरमा रहेंगे उनमें कुरान रीति होगी।
میں اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چونکہ آج کی نظامت کے فرائض جناب مولانا گلریز نقی صاحب انجام دیں گے، میں میری اہلیہ کی بھی طبیعت بہت خراب ہے، 6 مہینے سے وہ آن بیڈ ہیں، اور میں یہ بھی دکھا کروں کہ آپ ان کی بھی صحت کی دعا فرمائیں کہ مولا بالکل ہے. اور جیسا کہ بھی ہمارے بادشاہ صاحب فرما رہے تھے کہ مولا ہلال نقوی صاحب سارے شاعر اہل بیت جو ہوتی مقبول ترین شاعر اہل بیت ہیں ہمارے ہندوستان کے اور بلکہ بیرون ملک بھی ان کا بڑا نام ہے، ان کی طبیعت خراب چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ نذرانے کے پیش کریں گے. آپ حضرات ان کے لیے دعا فرمائیں اور تمام مومنین کے لیے دعا فرمائیں کہ مولا صدقے میں محمد و علیہ السلام کے تمام مومنین و مومنات کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے تو محفل کام ہو. آئیے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں علی جناب مولانا ممتاز العلماء مولانا سیف عباس صاحب کو تشریف لائیں اور نظر اور خطاب فرمائیں. آپ حضرات سب لوگ مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات الشمس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. بہرحال ابھی آپ حضرات کے سامنے ہمارے برادرم خطیب انقلاب جناب عباس ارشاد صاحب قبلہ کی جامع تقریر ہو گئی ہے، اور بہرحال پہلے بات کا کوئی سوال نہیں، اور بہرحال ان کی انکساری تھی، محبت تھی ان کی. امامت کے اوپر گفتگو کر رہے تھے اور انہی نے کچھ ہمارے ذہن میں جو باتیں ڈالی ہیں انہی کو میں آگے بڑھا دیتا ہوں. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ امام کو جاننا پہچاننا ضروری ہے. ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں. اب آپ یاد رکھیے گا جانتے سب تھے جب 8ویں امام جا رہے تھے، خواہش سب نے ظاہر کی تھی، یہ مان رہے تھے کہ جانشین، لیکن اقرار نہیں کر رہے تھے، امامت کا اقرار نہیں کر رہے تھے. سب جان رہے تھے کہ بس یہ رسول ہے، جانشین رسول ہے. ایک حدیث بیان کر دیے، جبکہ بعض روایات کے مطابق تقریباً 1,00,000 لوگ اس بات کی خواہش کر رہے تھے. اور جس وقت امام نے وہ پردہ ہٹایا محمل کا اور حدیث فرمائی، اس حدیث میں بھی جو فرمایا اس کے اوپر غور کیجئے گا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ ایک قلعہ ہے، حصنی قلعہ ہے. فمن دخل، جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا. اس میں 2 باتیں کہی ہیں، شرط ہے و شروط ہے. شرط کیا ہے اور اس کے شروط کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا خود امام نے اس موقع کے اوپر شرط کہہ کے نبی کی عظمت کو، نبوت کو پہچانوایا، اور شروطہا کہہ کر اپنی ولایت اور امامت کو بتلایا. یہ وہ منزل ہے جس منزل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ کس کی حدیث ہے؟ 8ویں امام نے فرمایا، کیا کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے ان کے باپ نے، اور کہتے کہتے مولا کائنات تک. مولا کائنات سے کس نے کہا؟ کہا نبی کریم نے. نبی سے کس نے کہا؟ کہا جبریل نے. کہا جبریل کو کیسے پتا چلا؟ کہا لوح پہ پڑھا. کہا لوح پہ کیسے آیا؟ کہا قلم نے لکھا. کہا قلم نے کیسے لکھا؟ کہا خدا نے حکم دیا. تو بہرحال یہ امامت کی عظمت ہے اور ہم کو معرفت امام حاصل کرنا ہے. امام کی معرفت ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا اگر معرفت امام ہے تو آپ نادان بن کے بھی ایسے دانا بنیں گے کہ لوگ سمجھیں گے یہ دیوانہ ہے. اور آپ اگر معرفت نہیں رکھتے ہیں تو چاہے آپ اپنی امامت کا جتنا بڑا اعلان کر دیجئے، بہلول جیسا ان کی امامت کو خاک میں ملا دے گا. آپ کے سامنے واقعہ بیان کرتا ہوں اپنے ثبوت کے لیے. جو بات میں نے کہی ہے وہ کیا واقعہ ہے کہ جو اپنے کو امام کہتے تھے اور انہوں نے 3 باتوں سے انکار کیا. ایک بات کیا تھی؟ کہنے لگے اگر اللہ ہے، جو چیز ہے وہ دکھنا چاہیے، ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے؟ ایک بات.
دوسرا اعتراض ان کا کیا تھا؟ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جو کام بھی ہم کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے، اللہ کرواتا ہے۔ دو باتیں۔ اور تیسری بات کیا تھی کہ شیطان جو ہے وہ جہنم میں کیسے جلے گا، وہ بھی آگ کا ہے وہ بھی آگ کا ہے، تو جب دونوں ایک جنس کے ہوں گے تو یہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ تین عقیدے لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں بغداد میں۔ جب بیٹھے ہوئے تھے تو بہلول دانا نے ایک ڈھیلا اٹھایا مٹی کا اور کھینچ کے مارا، جیسے ہی ان کے پڑا کیا پکڑو پکڑو اس کو، بہلول وہاں بہت تیزی سے بھاگے۔ آخر میں بہرحال بہلول کو تو بھاگنے کی پریکٹس تو تھی نہیں، پکڑ گئے۔ جب وہ پکڑے گئے تو کہا گیا دیکھو بھائی، ہم وہاں اس وقت چلیں گے جب پہلے قاضی وہاں چلے۔ آپ دیکھیے گا کیا جواب دیا ہے۔ آئے سب ساتھ میں آئے کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ انہوں نے میرے ڈھیلا مارا۔ کہا یہ جھوٹ بولتا، میں نے مارا ہی نہیں ہے۔ کہا انہوں نے ڈھیلا میرے مارا ہے۔ کہا میں نے نہیں مارا ہے، تمہارے عقیدے کے مطابق جو کام انسان کرتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے، تو میں نے نہیں مارا، اللہ نے پڑھوا دیا ہے۔ اب وہ خاموش ہو گیا۔ جب خاموش ہوا کہنے لگا کہ میرے تکلیف ہوئی اس ڈھیلے سے، درد ہوا۔ کہا اگر درد ہوا ہو تو دکھاؤ۔ کہا یہ دکھایا نہیں جا سکتا، اس کا احساس کیا جا سکتا ہے۔ کہا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز احساس میں ہو وہ نظر میں بھی آئے، تو اگر تمہارے درد ہے تو تم ہم کو دکھلاؤ۔ تو یہ بھی اس کی عقیدے کو روکا۔ اس کے بعد کہا کہ مجھے اس ڈھیلے کے ذریعے سے تکلیف ہوئی۔ کہا کاہے کا وہ ڈھیلا تھا؟ کہا مٹی کا تھا۔ کہا تم کہے کہ کہا مٹی کا ہے۔ کہا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم جنس ہو تو نقصان نہیں پہنچاتے، تو پھر مٹی نے مٹی کو کیسے نقصان پہنچایا؟ اب یہ خاموش ہو گئے، نہیں بولا گیا ان سے۔ تو دیکھیے علم ضروری ہے امام کی معرفت کا، اور جب تک علم نہیں ہوگا، معرفت آپ کے سامنے وہ واقعہ موجود ہے، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جاننا کافی نہیں ہے، پہچاننا ضروری ہے۔ جاننا ضروری نہیں، پہچاننا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب اس کا کیا مطلب ہوا کہ جاننا نہیں پہچاننا ضروری ہے؟ میں نے کہا کہ آیا ہوا شخص امام کے پاس بیٹھ کے جانتا تھا، بدلے کی بات کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی امام نے کہا کہ اس تنور میں کود جاؤ تو وہ بغلیں جھانکنے لگا۔ ہارون مکی آئے، ان سے کہا کود جاؤ، وہ جانتے نہیں پہچانتے تھے کہ یہ امامت ہے۔ اگر حکم دیا جا رہا ہے تو یقیناً کسی مصلحت کے تقاضے میں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اہل بیت کی محبت کا سوال نہیں کیا، مودت کا سوال کیا۔ اگر مودت ہوگی تو بغیر کسی انکار کے اقرار کر لیا جائے گا۔ کیونکہ منصب امامت میں غور کیجئے گا، اس میں بڑی احتیاط ہے۔ ابھی جو ہمارے بھائی نے کہا چنا گیا ہے، سمجھ گئے؟ چھانٹا نہیں گیا ہے، چنا گیا ہے۔ سمجھے؟ بہت ہوشیاری سے میں نے لفظ استعمال اسی لیے کیا ہے، چھانٹا نہیں ہے، چنا ہے۔ آپ کہیں گے مطلب یہ کیا ہوا؟ میں کہوں گا جا کر قرآن کریم کو دیکھیے، سورہ آل عمران ہے، 33 نمبر سورہ ہے، اس میں پروردگار عالم کیا اعلان کر رہا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ چھانٹتا ہے؟ نہیں، اللہ چنتا ہے۔ اس نے آدم کو چنا، نوح کو چنا اور آل ابراہیم کو چنا۔ اللہ چنتا ہے، چھانٹتا کون ہے؟ چھانٹتا کون ہے؟ میں ایک مثال دوں آپ کو،
چونکہ یہ لکھنؤ میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، اگر یہاں میں یہ اردو کا لفظ جو ہے سمجھ میں نہ سمجھا پایا تو بھی بیکار ہے۔ دیکھیے چھانٹنا اور چننے کا فرق سمجھ لیجیے آپ۔ چھانٹنا اور چننا، آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر انگریزی میں بتا دوں، کہیں الیکشن ہوتا ہے، کہیں سلیکشن ہوتا ہے نا، الیکشن اور سلیکشن۔ سلیکشن کیسے ہوتا ہے؟ یعنی چن لیا جاتا ہے۔ الیکشن کیسے ہوتا ہے؟ یعنی کچھ لوگوں میں کسی ایک کو چھانٹ لیا جاتا ہے، چھانٹا جاتا ہے۔ الیکشن میں چھانٹا، آپ کے سامنے 10 کینڈیڈیٹ کھڑے، 10 امیدوار ہیں، آپ لوگوں نے مل کے ایک کو چھانٹ لیا کہ بھئی اسی کو دے دیں گے ہم لوگ ووٹ۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ چنتا ہے اور پبلک کیا کرتی ہے؟ چھانٹتی ہے۔ پھر جملے کو دوہرا رہا ہوں، ابھی تہراؤں گا بھی۔ اللہ چنتا ہے، پبلک چھانٹتی ہے۔ پھر سنیے گا، میں نے اردو کی بات کہی ہے، اللہ چنتا ہے، پبلک چھانٹتی ہے، تو اللہ جس کو چنے گا وہ چنا ہوا ہوگا، اور پبلک جس کو چھانٹے گی وہ چھٹا ہوا ہوگا۔ اب جملہ پورا کر دوں، جو چنا ہوا ہوتا ہے وہ یہاں بھی کام آتا ہے، وہاں بھی کام آتا ہے، اور جو چھٹا ہوا ہوتا ہے جب نبی کے کام نہیں آتا تو آپ کے کیا خاک کام آتا۔ دیکھیے، تو منزل امامت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے چنے گئے ہیں اور ان کو چنا ہے، اور جو وصی رسول ہوگا اس میں اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور جیسے کہ میرے مذہب سے تعلق نہیں تھا، حبیب خراسانی امام علی رضا علیہ السلام ابھی پہنچے بھی نہیں ہیں، وہ ابھی پہنچے بھی نہیں ہیں خراسان، 2 دن بعد پہنچیں گے۔ یہ حبیب خراسانی خواب دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے آج خواب میں دیکھا، عجیب خواب۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ میں حج کرنے گیا ہوا ہوں، مسجد ابو ذر میں رسول اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور اعلان ہو گیا کہ آج پیغمبر کی عمومی ملاقات ہے، جس کو ملنا ہو چلا جائے۔ کہنا میں نے جلدی طواف کیا اور میں پہنچ گیا وہاں پہ۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے ایک ستون سے ٹیک لگائے ہوئے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کی زیارت کی۔ ان کے پاس ایک طبق تھا، اس میں کھجوریں رکھی تھی، انہوں نے 1 مٹھی کھجوریں ہم کو دے دی۔ میں نے ان کھجوروں کو لیا، گنا، دیکھا 18 تھی۔ یہ حبیب خراسانی کہہ رہا ہے اس میں 18 تھی۔ بات ختم ہو گئی۔ کہنا 2 دنوں بعد 8ویں امام جو ہے خراسان میں وارد ہوئے۔ جب یہ وارد ہوئے تو یہی ہوا کہ آج امام کی ملاقات ہوگی۔ کہنے لگا جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو ویسے ہی ایک طبق رکھا ہوا تھا، اس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ جب میں نے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ کو بھی 1 مٹھی کھجوریں ویسے ہی اٹھا کے دی۔ میں نے باہر گننے کے بعد دیکھا تو وہ بھی 18 تھیں۔ میں نے بڑھ کر امام سے کہا کہ کچھ اور عطا کر دیجئے۔ کہا اگر رسول نے اور عطا کی ہوتی تو ہم بھی عطا کر دیتے۔ یہ واقعہ تو آپ کا سنا ہوا تھا، بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ جو جانشین رسول ہوتا ہے، جو وصی رسول ہوتا ہے، جو خلیفہ رسول ہوتا ہے، یاد رکھیے اس کے ہاتھ میں اور رسول کے ہاتھ میں بھی فرق کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ہے عظمت، اور یہ عظمت کی منزل یہ ہے کہ جہاں امامت کی منزل کو آپ دیکھیے، ہر منزل پہ امامت کو پہچان والے۔ یہ احمد ابن حنبل کون ہیں جانتے ہیں آپ؟ کہ جن کی اپنی فقہ ہے، جن کو لوگ اپنے باقاعدہ ان کے معتقدین ہیں، مانتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں اس حدیث سلسلۃ الذہب کے سلسلے میں، لکھتے کیا ہیں؟ دیکھیے ایک ایک جملے کے اوپر غور کیجئے گا۔ ان کے لکھتے کیا ہیں کہ یہ جو سلسلۃ الذہب حدیث ہیں،
یہ وہ حدیث ہے کہ اگر لکھ کر کفن میں رکھ دی جائے تو منکر نکیر سوال نہیں کریں گے۔ اب ایک دوسرا جملہ، یہ بھی جملہ شاید یہ ہمارے جو خطبہ بیٹھے ہیں ان کو علم ہوگا، ایک یہ بھی ہے کہ کہنے لگے کہ یہ حدیث اگر کسی مجنون پہ پڑھ دی جائے تو اس کا دماغ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ آپ سنیے گا بھیا، کون کہہ رہا ہے؟ یہ احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ حدیث اگر لکھ کر دے دی جائے، پڑھ دی جائے تو وہ مجنون دیوانہ صحیح ہو جائے گا۔ پوچھئے اس حدیث میں ہے کیا؟ تو کہیں گے اس میں علی ابن موسیٰ الرضا کا نام ہے، اس میں موسی کاظم کا نام ہے، اس میں جعفر صادق کا نام ہے، اس میں جو ہے امام محمد باقر کا نام ہے، اس میں امام زین العابدین کا، ان ناموں کا ہے۔ تو میں کہوں گا اب سمجھ میں آیا جن ناموں کی برکت سے اتنا فائدہ ہو کہ مجنون صحیح ہو جائے، کیا ان ذوات میں کوئی تصور کر سکتا ہے؟ نہ ہذیان آئے گا نہ نسیان آئے گا۔ عظمت ہے، اور اسی لیے ہم کو ولایت کے سلسلے میں کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ولایت یہ جتنی اہم ہے اور مضبوط ہے، سمجھ گئے؟ یاد رکھیے گا ہمارا کوئی اور تعلق ہی نہیں ہے، ہماری خلقت کیا ہے، ہم کیا ہیں، ہمارا وجود کیا ہے۔ اگر ہماری زندگی سے 3 چیزوں کو ہٹا دیجئے، وراثت شہزادی دو عالم، ولایت امیر المومنین اور شہادت مظلوم کربلا، تو ہم بچیں گے کیا؟ یہی وہ 3 چیزیں ہیں۔ آپ کے اوپر لازم یہ ہے کہ جو جس طریقے سے ہم نے شہادت کے مرحلے میں امام حسین کے قاتل کو بے نقاب کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا، یہ اپنی ڈیوٹی سمجھیے، اور یہ میں بار بار تکرار کے ساتھ برابر بات کہا کرتا ہوں، اسی طریقے سے غاصب کو بھی بے نقاب کیجئے، اسی طریقے سے غاصب کو بھی بے نقاب کیجئے کہ کون کس چیز کا غاصب ہے۔ اور یاد رکھیے جس دن غاصب بے نقاب ہو گیا، جو مولا کے حق کو غصب کیے، بھائی دیکھیے ایک بات آپ سے کہتا چلوں، وکٹ گرانے کی ضرورت ہے، سمجھ گئے؟ آپ وکٹ گرا لی جائیے، سارا کام ہو جائے گا۔ پہلا وکٹ گرائیے غاصب ولایت امیر المومنین کا، جس دن اس کو بے نقاب کر دیا یہ وکٹ گر گیا۔ دوسرا وکٹ گرا دیجئے قاتل حضرت زہرا کا، جب یہ وکٹ گر جائیں گے تو بچے گا کیا؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو ولایت امیر المومنین، اور یاد رکھیے میں برابر کہتا ہوں انشاءاللہ اگلا مہینہ جس میں غدیر جیسی عید، جو عید اکبر ہے، جو سب سے بڑی عید ہے، جو فرش سے لے کے عرش تک منائی جاتی ہے، فرش سے لے کے عرش تک منائی جاتی ہے، اس کو آپ لوگ بہت ہی معمولی انداز سے مناتے ہیں۔ بہت غور کیجئے گا، آپ لوگ بہت معمولی انداز سے، سچ بتائیے جب تک کپڑے میلے نہیں ہوتے سوئیوں والی عید ختم نہیں ہوتی، جب تک فریزر میں گوشت ختم نہیں ہوتا تب تک بکرے والی عید ختم نہیں ہوتی۔ جے دن کپڑے صاف چل گئے وہ دن سوئیوں والی عید، جے دن گوشت میں فریزر میں گوشت چل جائے وہ دن بقرعید۔ غدیر کئے دن تک ہے؟ حضور اب سنیے عید کون کون مناتا ہے؟ عید کون کون مناتا بتائیے؟ سوئیوں والی عید کون کون مناتا ہے؟ سوئیوں والی کوئی نہیں بول رہا ہے، سب خاموش بیٹھے ہیں۔ عید سوئیوں والی مناتا ہے کون کون؟ مسلمان بھی مناتا ہے، مومن بھی مناتا ہے، منافق بھی مناتا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، سوئیوں والی عید مسلمان بھی مناتا ہے، مومن بھی مناتا ہے، منافق بھی مناتا ہے۔
اور کیا آپ نے بقرعید کون کون مناتا ہے؟ مسلمان بھی مناتا ہے، مومن بھی مناتا ہے، منافق بھی مناتا ہے، غدیر کون مناتا ہے؟ غدیر نہ مسلمان مناتا ہے اور نہ منافق مناتا ہے، صرف اور صرف غدیر منانے والے مومن ہوتے ہیں۔ بس 2-4 جملے اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں شعراء جو ہیں چاہ رہے ہوں گے کہ بس اب ختم ہو جائے، کیونکہ آگے اچھے خاصے سننے بھر کے لوگ۔ بس اب یاد رکھیے گا، ولایت کو سمجھ لیجئے، ولایت باپ کی میراث نہیں ہے جو ترکے میں مل جائے، ولایت میراث میں نہیں ملتی ہے، ماں کی شرافت سے ملتی ہے۔ اس لیے اپنی شرافت کو دکھائیے اور ولایت کو۔ اور میرا بار بار یہ کہنا رہتا ہے کہ جب ہم جشن منائیں تو غدیر کا جشن ہمارا ایسا ہو کہ جہاں ہم ایک کی ولایت کا اقرار کریں اور ساری ولایتیں ہمیں مل جائیں، تو ہمارا غدیر سے لے کر مباہلے تک جشن کا سلسلہ ہو۔ کیونکہ یاد رکھیے گا یہ رب کی طرف سے ہے۔ ابھی انہوں نے فرمایا نا رب کی طرف سے ہے، آپ لوگوں نے سن لیا، لیکن بہت مدلل بات کی ہے انہوں نے کہ رب کی طرف سے۔ نماز کس کی طرف سے ہے؟ من ربک ہے نا، من ربک، رب کی طرف سے۔ نماز کس کی طرف سے ہے؟ نماز کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کہا من ربک، نہیں کہا۔ روزہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کہا من ربک، نہیں کہا۔ حج کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے۔ کہا من ربک، نہیں کہا۔ زکوٰۃ کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے۔ کہا من ربک، نہیں۔ کسی عبادت کے موقع پر خالق نے یہ نہیں کہا من ربک، رب کی طرف سے، من ربک، رب کی طرف۔ لیکن جب ولایت کی بات آئی تو کہا من ربک، یہ رب کی طرف سے ہے۔ اے پروردگارہ، نماز میں نہیں کہا میں چھوڑ دوں گا تیری طرف سے نہیں، روزے میں نہیں چھوڑ دوں گا تیری طرف سے نہیں، کہا نادان وہ کتاب میں ہے، سب میری طرف سے، تو یہ بھی تو کتاب میں ہے، تو یہ بھی تو تیری طرف سے۔ تو عجب نہیں ندائے قدرت ہے کہ تو نادان ہے۔ نماز محمد پہنچائیں گے، روزہ بتلائیں گے، حج بتلائیں گے، سب کو قبول کر لیا جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ ولایت علی کے سلسلے میں یہ نہ ہو بھائی نے بھائی کا اعلان کر دیا لہذا من ربک کہہ دو کہ یہ محمد کی طرف سے نہیں ہے، رب کی طرف سے ہے۔ عظمت ہے ولایت کی، لہذا ہم کو چاہیے، کیونکہ یہ جشن جو ہے آج منعقد ہو رہا ہے، یہ جشن ان کے دادا کون تھے؟ علی مرتضیٰ تھے، یہ خود ہیں امام رضا۔ اور کیا آپ نے لوگ جانتے ہیں، جاتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے قبرستانوں میں دفن ہو جائیں تاکہ ہمارا بھی شمار بلند ہونے لگے، ہم بھی اونچے ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کسی کیا ایک اچھا نکل گیا، کسی کیا 2، لیکن یہاں آ کر دیکھیے کیا بلند مرتبہ ذوات مقدس ہے۔ اگر مکے چلے جائیں تو مکرمہ بن جائے، اگر مدینے چلے جائیں تو منورہ ہو جائے، اگر نجف پہنچ جائیں تو اشرف ہو جائے، کربلا جائیں تو معلی بن جائے، مشہد آئے تو مقدس ہو جائے۔ یہ ہے عظمت۔ ان اہل بیت، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ خود نہیں بلکہ اگر بڑے بھی ان کے کیا دفن ہو جائیں تو ان کے آگے چھوٹے بن جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا آ کے نجف میں دیکھ لو، آدم بھی ہیں، نو بھی ہیں، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ میں آدم کے روضے کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، میں نو کے روضے کی زیارت، جس سے پوچھو میں علی کے روضے کی زیارت پہ جا رہا ہوں۔ یہ ولایت کی منزل ہے، ولایت کی عظمت ہے۔ لہذا ہم سب کو ان ولایت کو اور اس طریقے سے اس پیغام کو آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں
آج کے دور میں کہ جب ہر انسان خواہش کا پابند ہے، خواہش کا پابند ہے، اس کی خواہش کیا ہے؟ وہ خواہش کا پابند بن کے ولایت میں کس طریقے سے تخفیف لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے پرآشوب زمانے میں ہمیں اور ولایت کو مضبوط کر کے سامنے لے جانا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو لے جانا ہے، تاکہ لوگ اس طریقے سے، جن کو ہم اپنی ڈکشنری میں یا ڈائری میں بھی گیا تھا، بہرحال چھوڑیے، بہت بات آگے چلی جائے گی، کچھ کہتے ہیں، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اور بہرحال ہم اسی لیے ان کے غموں میں غم مناتے ہیں، خوشیوں میں خوشی مناتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ 11 ذی قعد ہے، 11 ذی قعد 153 ہجری، شہادت کی تاریخ 23 ذی قعد 203 ہجری، اور 20 سال امامت فرمائی آپ نے، مدت امامت 20 سال ہے۔ یہ وہ انداز ہے، لہذا ہم لوگ اگرچہ ولادت کی تاریخ ایک ہفتے بعد کی ہے، لیکن نسبت وہی ہے اور مناسبت وہی ہے، لہذا ہم لوگ سب اپنے 8ویں امام کے اس جشن میں، کہ جو جشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس اہتمام کے ساتھ یہ ہماری انجمن دست حسینی کی جانب سے منعقد ہوتا ہے، اور جیسا کہ بھی آپ نے سنا کہ اس کے بانیان جو افراد ہیں وہ خصوصاً اس میں جو پیش رہتے تھے، ہمارے مظہر حسین صاحب اور چننا بھائی جو علیل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہرحال محفل میں موجود ہیں آپ کے سامنے، لیکن وہ جس اہتمام سے اس کو کرتے تھے اب کی وہ نہیں کر پائے ہیں، اس اہتمام سے اس بات کی ان کو خلش ہوگی کہ وہ طریقے سے میں کام نہیں کر پایا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں اگر شامل حال نہیں اور ہمارے چننا بھائی کو صحت ہوئے گی انشاءاللہ، تو آئندہ سال پھر اسی انداز سے چننا بھائی کریں گے۔ میں رک کیوں گیا؟ میں رکا کیوں بتائیے؟ آپ لوگوں کو چیک کرنے کے لیے رکا۔ مانگ میں رہا ہوں، دینا اس کو ہے، آمین کہنے میں بھی آپ تھکے جا رہے ہیں، کیا عالم ہے حضور؟ کم سے کم آمین تو بول دیے، اور خود بعض روایات کے مطابق اس سے زیادہ بڑا کنجوس کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو آمین تک نہ پائے۔ لہذا ہمارے جناب عباس ارشاد صاحب کے بھائی صاحب جناب ہلال صاحب علیل ہیں، ہمارے چننا بھائی علیل ہیں، اور ہمارے خورشید صاحب کی اہلیہ، ان تمام بیماروں کو پروردگار عالم شفائے کامل و عاجلہ عطا فرمائے۔ پروردگار عالم انشاءاللہ اور انشاءاللہ سب کو صحت ہو، اور اس تمام انجمن کے افراد کو اور جو لوگ اس میں خاص ہیں ان کی حوصلہ افزائی کو انشاءاللہ اور بہتر انداز سے آئندہ سال اس جشن کا اہتمام کیا جائے، اور پروردگار عالم ہماری اس تہنیت کو، اس مبارکباد کو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے امام زمانہ کی خدمت میں پہنچائیں، لہذا امام زمانہ کی خدمت میں پہنچانے کے لیے صلوات کا ظرف بنائیں اور ظرف میں تہنیت بنا کر اپنے امام کو پیش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، ممتاز العلماء علی جناب مولانا سید سیف عباس صاحب قبلہ نے انتہائی پرمغز، بصیرت افروز، جامع اور ایمان افزا تقریر فرمائی، اور ان کی اس بہترین تقریر کے بعد میں آپ خطا کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہوں گا۔ انشاءاللہ نظامت کے فرائض ہمارے مولانا گورید نقی صاحب انجام دیں گے۔ میں بس چند باتیں ہیں جو حاضر ہوا ہوں، ایک تو یہ میں پھر اعلان کر دوں کہ انشاءاللہ اختتام محفل پر قرآن اندازی ہوگی، ایک قرآن کربلا مولا عراق کے لیے، اور 5 قرے حسین ٹیگری، نجف ہند جوگی پورا، مدارس شریف آگرہ اور سمانہ کے لیے نکالے جائیں گے 5 قرے۔ میں درخواست کر رہا ہوں جناب فرید مصطفیٰ صاحب کو، میں دیکھ رہا ہوں وہ دور بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں، اور جناب فیضان صاحب شیش محل تشریف لائے ہیں، فیضان صاحب جناب علی صاحب شاعر اہل بیت ہیں، ماشاء اللہ ان کی انجمن شبریہ بڑی پڑھ رہی ہے۔ اب فیضان صاحب سے، علی صاحب سے اور جناب فرید مصطفیٰ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں، اس اسٹیج پر تشریف لے آئیں، میری آئیے تشریف
सवरनाब साहब हमारी नई बाबा पर तशरीफ लाए हैं कि हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, इनको बाहर जाना है और इंशाल्लाह ये बहुत देर तक तशरीफ वहाँ नहीं रहेंगे, इनका हुक्म है। हालांकि इनका मकाम तो सबसे आखिर में नजराने अक़ीदत पेश करने का है, लेकिन बहरहाल उनका हुक्म है जहाँ पर वो कहेंगे उन्हें दावत सुगन दी जाएगी। इसी के साथ मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ अली जनाब एहसन नकवी साहब जो बैंक ऑफ बड़ौदा चौक ब्रांच के चीफ मैनेजर हैं और वो तशरीफ लाए हैं, उनका बड़ा कोऑपरेशन है। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएँ, स्टेज पर तशरीफ ले आएँ और अगर मेरी निगाह यहाँ नहीं पहुँच रही किसी पर तो वो जो शोरा कराम जो मौजूद हों अगर तो तशरीफ ले आएँ। हज़रात ये फ़हरिस्त समा फरमाने आज के शोरा कराम जिनको मदऊ किया गया है उनमें मकामी शोरा कराम में सर फ़हरिस्त नामी है जनाब सवर नवाब साहब का, बाद जनाब एजाज जैदी साहब, जनाब हिलाल नकवी साहब, जैसा कि अभी बादशाह साहब ने फरमाया और मैं खुद भी मैंने कहा कि जनाब हिलाल नकवी साहब की तबीयत अचानक नासाज हो गई और बहुत ज़्यादा नासाज है और हम क्या बल्कि जितने लोग जानने वाले हैं पूरी कौम इस सिलसिले में मुतफक्किर है और वो बावजूद तमाम परेशानियों के जबकि उनको यूट्यूब लगा हुआ था वो इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे हिलाल नकवी साहब और वो भी नजराने अक़ीदत पेश करेंगे। आप बताओ उनकी भी दुआ, उन सेहत के लिए दुआ फरमाएं, शिफाए कामिला हो जाए। जनाब मौलाना बिलाल कादरी साहब करीब तशरीफ लाने वाले हैं, जनाब फिदवी नकवी साहब, जनाब फरीद मुस्तफ़ा साहब तशरीफ फरमा हैं, जनाब शान आब्दी साहब तशरीफ ला चुके हैं, जनाब आज़ादार अज़मी साहब तशरीफ ला चुके हैं, जनाब तनवीर नगरी साहब भी मौजूद हैं, मीर हिलाल रजवी साहब इंशाल्लाह आने वाले हैं, यूनुस अब्बास पुतरौलवी साहब जिनके वालिद यहाँ तशरीफ फरमा हैं पुतरौली, वो बहुत अच्छे मतलब बहुत कोऑपरेट किया है, उन्होंने बहुत ताउन किया है नगर में, उनके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जनाब मीर शाह रिजवान साहब, वसी मोहानी साहब, ये भी बच्चे हैं माशाल्लाह सल्लमहू हैं पर बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मूसा सल्लमहू और जनाब मौलाना साजिद साहब तशरीफ लाए मेरी नहीं बाबू वो जनाने अक़ीदत पेश करेंगे और वसी अब्बास करेंगे। बैरूनी शुरा किराम में जिनको मदऊ किया गया है उनके इसमाह गिरामी हैं, जनाब खादिम शब्बीर साहब नसीराबादी वो तशरीफ ला चुके हैं, जनाब मौलाना मिलाद मगलू साहब वो भी तशरीफ ला चुके हैं, सुबह से आगे थे वो, जनाब सामन हल्लवी साहब वो तशरीफ ला चुके हैं, जनाब फैयाद रावरी साहब अनकरीब पहुँचने वाले हैं, जनाब अबरार नकवी साहब ये जम्मू कश्मीर से तशरीफ लाए हैं, जनाब अबरार नकवी साहब ये जम्मू कश्मीर तशरीफ लाए हैं वो भी पहुँच रहे हैं, जनाब सुहेल बसरी साहब मौजूद हैं, जनाब अली शब्बर साहब नौगावी मौजूद हैं, जनाब ज़ुहैर सुल्तानपुरी साहब मौजूद हैं, अशर अब्बास जहाँवी ये हज़रात नजराने अक़ीदत पेश करेंगे। देखिए जनाब मैंने अभी नाम लिया था, बड़ी ज़िंदगी हिलाल भाई आपकी इंशाल्लाह जल्दी शाह कामला आदिल होगी। मैंने अभी आपका नाम लिया, आप नाम हिलाल नकवी साहब आइए जैसा मैंने अर्ज़ किया था और मुझे मौलाना खतीब इनकलाब वाले जनाब मौलाना बादशाह शाह साहब नकवी का हुक्म भी है कि सबसे पहले मैं हिलाल नकवी साहब को दावत रसूल दूँ। मैं हालांकि मेरी फीस नाम था, मैं किसी बच्चे को किसी सल्लमहू को दावत रसूल देने वाला था, लेकिन हिलाल साहब तशरीफ ले आए हैं। जब मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के नहायत अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ जनाब हिलाल नकवी साहब से को तशरीफ लाएँ और नजराने पेश करें। फिर तो दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप हज़रात इनकी सेहत और सलामती की दुआ फरमाएँ। जनाब हिलाल नकवी साहब एक बार बावाज़ बुलंद नारे सलवात शाह फरमाएँ। कुर्सी में बैठ जाते कितने आप आगे बहुत बड़ी बात है। ये आपका बहुत बड़ा वो है मौला का करम है। आप बैठिए हिलाल भाई, आप बैठिए, हम पकड़ेंगे कुर्सी, आप आराम से बैठिए।
دیکھیں حضرات، اس محفل کی مناسبت سے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سیتاپور کا ایک طرحی مصرع تھا، اس مصرعے کے ذیل میں کہ خلد ہے مدح رضا میں یہ کبھی سوچا نہ تھا، کہ خلد ہے مدح رضا میں یہ کبھی سوچا نہ تھا، سارے اندازے تھے بس یہ ایک اندازہ نہ تھا، کہ سارے اندازے تھے بس یہ ایک اندازہ نہ تھا۔ اور دیکھیں شعر سماعت فرمائیں، بلکہ حسن مطلب کہ بد نصیبی تھی میری ان سے کبھی مانگا نہ تھا، کہ بد نصیبی تھی میری ان سے کبھی مانگا نہ تھا، ورنہ آقا کے خزانے میں بھلا کیا کیا نہ تھا، بد نصیبی تھی میری ان سے کبھی مانگا نہ تھا، بد نصیبی کہ بد نصیبی تھی میری ان سے کبھی مانگا نہ تھا، ورنہ آقا کے خزانے میں بھلا کیا کیا نہ تھا۔ شعر سماعت فرمائیں حضرات، یہاں سے تھوڑا سا ایک الگ انداز ہے کہ قید تھا ان کی ثنا سے قبل میں ایسی جگہ، کہ قید تھا ان کی ثنا سے قبل میں ایسی جگہ، شور تھا ایک شہر تھا اور اس میں دروازہ نہ تھا، کہ قید تھا ان کی ثنا سے قبل میں ایسی جگہ، قید تھا ان کی ثنا سے قبل میں ایسی جگہ، شور تھا ایک شہر تھا اور اس میں دروازہ نہ تھا، اور فاصلوں پر تھے مکان اس شہر بے ترتیب میں، سماعت فرمائیں تمامی حضرات، کہ فاصلوں پر تھے مکان اس شہر بے ترتیب میں، سب کو شکوہ تھا کسی کا کوئی ہمسایہ نہ تھا، سب کو شکوہ تھا، سب کو شکوہ تھا کسی کا کوئی ہمسایہ نہ تھا۔ پیش کر رہا ہوں میں کہ فاصلوں پر تھے مکان اس شہر بے ترتیب میں، کہ فاصلوں پر تھے مکان اس شہر بے ترتیب میں، سب کو شکوہ تھا کسی کا کوئی ہمسایہ نہ تھا۔ اور سماعت فرمائیں، شعر بھی سماعت فرمائیں کہ دیکھیں المیہ ہے یہ، سماعت فرمائیں کہ ہر قدم ہر موڑ پر آتے ہوئے جاتے ہوئے، کہ ہر قدم ہر موڑ پر آتے ہوئے جاتے ہوئے، لوگ لاتعداد تھے لیکن کوئی اپنا نہ تھا، کہ ہر قدم ہر موڑ پر آتے ہوئے جاتے ہوئے، کہ ہر قدم ہر موڑ پر آتے ہوئے جاتے ہوئے، لوگ لاتعداد تھے، لوگ لاتعداد تھے لیکن کوئی اپنا نہ تھا۔ سماعت فرمائیں کہ لوگ لاتعداد تھے لیکن کوئی اپنا نہ تھا، اور کٹ رہی تھی عمر ان پرچھائیوں کے درمیان، سماعت فرمائیں کہ کٹ رہی تھی عمر ان پرچھائیوں کے درمیان، زندگانی کا تصور بھی جہاں زندہ نہ تھا، کہ زندگانی کا تصور بھی جہاں زندہ نہ تھا۔ شعر سماعت فرمائیں کہ ایک دن دل نے میرے نامہ لکھا آقا کے نام، کہ ایک دن دل نے میرے نامہ لکھا آقا کے نام، اور پھر جو کچھ ہوا میں نے کبھی سوچا نہ تھا، ایک دن دل نے میرے آقا نامہ لکھا آقا کے نام، اور پھر جو کہ ایک دن دل نے میرے نامہ لکھا آقا کے نام، اور پھر جو کچھ ہوا میں نے کبھی سوچا نہ تھا، اور پھر جو کچھ ہوا میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ حضرات کے شعر بھی سماعت فرمائیں، ذرا نوازی سماعت فرمائیں کہ ایک نیا سورج اگا ہلکے گلابی رنگ کا، سماعت فرمائیں ایک نیا سورج اگا ہلکے گلابی رنگ کا، کہ ایک نیا سورج اگا ہلکے گلابی رنگ کا، پھول تھیں کرنے سبھی ان میں کوئی نیزہ نہ تھا،
کہ پھول تھی کرنے سبھی ان میں کوئی نیزہ نہ تھا. شعر سماعت فرمائیں کہ دھوپ میں اس کی نظر آنے لگا شہر امام، کہ دھوپ میں اس کی نظر آنے لگا شہر امام، دھوپ میں اس کی نظر آنے لگا شہر امام، جو سراپا خلد تھا جو خلد کا دھوکہ نہ تھا، کہ جو سراپا خلد تھا جو خلد کا دھوکہ نہ تھا. اور خود بخود میرے قدم اٹھنے لگے مشہد کی سمت، کہ خود بخود میرے قدم اٹھنے لگے مشہد کی سمت، زیر پا وہ راستہ تھا جو کبھی دیکھا نہ تھا، کہ زیر پا وہ راستہ تھا جو کبھی دیکھا نہ تھا، وہ راستہ تھا جو کبھی دیکھا نہ تھا، زیر پا وہ راستہ تھا جو کبھی دیکھا نہ تھا. شعر سماعت فرمائے حضرات. 2-3 شعروں کی اور زحمت ہے کہ تھے شجر سایہ فگن، تھے شجر سایہ فگن، باد صبا تھی ہم سفر، کہ تھے شجر سایہ فگن باد صبا تھی ہم سفر، کم پڑے زاد سفر ایسا کبھی ہونا نہ تھا، کہ کم پڑے زاد سفر ایسا کبھی ہونا نہ تھا. اب سماعت فرمائیں شعر کہ جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ اس دربار میں، کہ جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ اس دربار میں، کل زمانہ تھا وہاں موجود میں تنہا نہ تھا، کہ کل زمانہ تھا وہاں موجود میں تنہا نہ تھا، کل زمانہ تھا وہاں موجود میں تنہا نہ تھا. اور دیکھیں تضمین ملاحظہ فرمائیں کہ اور جب جاری ہوا ان کی عطا کا سلسلہ، کہ اور جب جاری ہوا ان کی عطا کا سلسلہ، اس طرح دامن رضا بھر دیں گے یہ سوچا نہ تھا، کہ اس طرح دامن رضا بھر دیں گے یہ سوچا نہ تھا. سماعت فرمائیں یہ شعر بھی کہ میں نے دیکھا ہے اسی کو راہ میں گرتے ہوئے، کہ میں نے دیکھا ہے اسی کو راہ میں گرتے ہوئے، جس کے بازو پر رضا کے نام کا سکہ نہ تھا، جس کے بازو پر رضا کے نام کا سکہ نہ تھا، جس کے بازو پر رضا کے نام کا سکہ نہ تھا. اور کہ میں نے دیکھا ہے اسی کو راہ میں گرتے ہوئے، جس کے بازو پر رضا کے نام کا سکہ نہ تھا. اور یہ آخری شعر اس سلسلے کا بھی چند شعر شہزادی کی شان میں، اور زحمتیں تمام. شکریہ بہت بہت. کہ جتنا پیدا ہو گیا مدح رضا کرنے کے بعد، کہ جتنا پیدا ہو گیا مدح رضا کرنے کے بعد، شوق تھا جینے کا لیکن ہاں کبھی اتنا نہ تھا، کہ شوق تھا جینے کا لیکن ہاں کبھی اتنا نہ تھا. کہ جتنا پیدا ہو گیا مدح رضا کرنے کے بعد، جتنا پیدا ہو گیا مدح رضا کرنے کے بعد، شوق تھا جینے کا لیکن ہاں کبھی اتنا نہ تھا. ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات. چند شعر اور میں پیش کرتا ہوں. میں اصل میں نکال بھی نہیں پائے. سنے ہوئے ہیں آپ حضرات کے، لیکن 4 مصرے چھوٹے بھائی کا حکم ہے ارشاد بس کہ سب کے سنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ فرمائش ہے ان کی. 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، کہ 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، کہ ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. چند شعر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نظر، اور اس کے بعد زحمتیں تمام. ایک سلوات کی گزارش ہے. غیر مردف ہے، سماعت فرمائیں کافی ہے کہ لفظوں کے انتخاب کو، رفتار کو سلام،
انشاءاللہ محظوظ ہوں گے کہ لفظوں کے انتخاب کو، رفتار کو سلام، زینب یہ تیرا خطبہ ہے یا حیدری حسام؟ سماعت فرمائیے گا کہ زینب یہ تیرا خطبہ ہے یا حیدری حسام؟ حسن مطلع سماعت فرمائیں کہ کس شان سے ہوا تیرے خطبے کا اختتام؟ سماعت فرمائیں کہ کس شان سے ہوا تیرے خطبے کا اختتام؟ بھرپور تشنگی میں بھی ٹوٹا نہیں کلام، کہ بھرپور تشنگی میں بھی ٹوٹا نہیں کلام۔ یہاں سے حضرات 5-6 شعر اور زحمتیں تمام کہ تیری ہر ایک بات کو آیات کی طرح، کہ تیری ہر ایک بات کو آیات کی طرح خاموش سن رہا تھا وہ قصر یزید شام، کہ خاموش سن رہا تھا وہ قصر یزید شام۔ شعر سماعت فرمائیں کہ فرش عزا بچھا کے بیاں کی ہے کربلا، سرور بھائی تمامی عزا، کہ فرش عزا بچھا کے بیاں کی ہے کربلا، کیا خوب منتقم ہے تو کیا خوب انتقام، کہ فرش عزا بچھا کے بیاں کی ہے کربلا، کیا خوب منتقم ہے تو کیا خوب انتقام۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ انجام جو دیے ہیں برائے بقائے دین، کہ انجام جو دیے ہیں برائے بقائے دین، تاریخ میں ہے درج تیرے کربلا کے کام، کہ تاریخ میں ہے درج تیرے کربلا کے کام۔ شعر سماعت فرمائیں حضرات کہ 2 بیٹے ایک امام پا قربان کر دیے، سماعت فرمائیں جہاں جہاں مومنین موجود ہیں، کہ 2 بیٹے ایک امام پا قربان کر دیے، پھر لے چلی بچا کے سوئے شام 2 امام، کہ 2 بیٹے ایک امام پا پھر لے چلی بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ، پھر لے چلی بچا کے سوئے شام 2 امام، پھر لے چلی بچا 2 بیٹے ایک امام کا قربان کر دیے، پھر لے چلی بچا کے سوئے شام 2 امام، اور روز جزا ہلال خدا دے گا اجرتیں، مقصد سماعت فرمائیں زحمتیں تمام، کہ روز جزا ہلال خدا دے گا اجرتیں، دنیا نہ دے سکے گی کسی منقبت کے دام، کہ روز جزا ہلال خدا دے گا اجرتیں، دنیا نہ دے سکے گی کسی منقبت کے دام۔ بہت بہت شکریہ حضرات، شکریہ بہت بہت شکریہ۔ باوجود وہ تشریف لائے اور آپ حضرات جیسے ابھی دعا فرمائی، اس بار ایک بار پھر دعا فرما دیں کہ مولا صدقے میں محمد و علیہ السلام کے امام زمان کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب ہو۔ انہوں نے اشعار پیش کیے، بد نصیبی تھی میری ان سے کبھی مانگا نہ تھا، ورنہ آقا کے خزانے میں بھلا کیا کیا نہ تھا، اور ایک دن دل نے میرے نامہ لکھا آقا کے نام، اور پھر جو کچھ ہوا میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ کہ انہوں نے آخر میں جناب زینب کے حال کی کوشش 3 اشعار 4-5 شعر پیش کیے کہ لفظوں کے انتخاب کو، رفتار کو سلام، زینب کہ تیرا خطبہ ہے یا حیدری حسام، کس شان سے ہوا تیرے خطبے کا اختتام، بھرپور تشنگی میں بھی ٹوٹا نہیں کلام، 2 بیٹے ایک امام پر قربان کر دیے، پھر لے چلی بچا کے سوئے شام 2 امام۔ یہ تھے جناب ہلال نقوی صاحب جو بارگاہ امامت میں بارگاہ جناب زینب میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ مجھے صرف 4 مصرے اپنے یاد آ رہے ہیں، پیش کر رہا ہوں، باقی نظامت کے فرائض ہمارے گلریز نقوی صاحب انجام دیں گے۔ جناب زینب کی شان میں تھے، مجھے یاد آ گئے، میں پیش کر رہا ہوں کہ حفاظت کے لیے کافی تمہارا نام ہے زینب، حفاظت کے لیے کافی تمہارا نام ہے زینب، اور زمین و آسمان دونوں کو استحکام ہے زینب، حفاظت کے لیے کافی تمہارا نام ہے زینب، زمین و آسمان دونوں کو استحکام ہے زینب،
اور جو تم چاہو نہ نکلے حشر تک عاشور کا سورج، اور تمہاری مٹھیوں میں گردش ایام ہے زینب، تمہاری مٹھیوں میں گردش ایام ہے زینب۔ آئیے اسی کے ساتھ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دکھا کر رہا ہوں جھانسی سے ایک سلم تشریف لائے ہیں اور یہاں شکر کے لیے اور نظرانے پیش کرنے کے لیے میں ان کو دعوت سونچ رہا ہوں۔ میری مراد ہے اشعر سلم تشریف لائے اور نظرانے اشعر سلم تو جھانسی تشریف لائے۔ حضرات اس محفل میں شکر کے لیے جھانسی سے بھی اور ہمارے ایودھیا سے جناب صدر تشریف لائے ہیں اور دور دور مدرات سے تشریف لے کے لائے ہیں شکر کے لیے۔ اس محفل کی روحانیت کا اثر ہے اور آپ حضرات انشاءاللہ اسی طرح تشریف فرما رہیں گے اور اختتام میں محفل تک تشریف فرما رکھیں گے اور قرآن اندازی میں بھی شریک ہوں گے۔ ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات بڑا کو نیچے ہٹ دو۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ کہ نام عباس میرا میں ہوں وفاؤں کا خدا، کہ نام عباس میرا میں ہوں وفاؤں کا خدا، ساری دنیا سے الگ میری ہے ہر ایک ادا، شان ہے میری جدا میرا ہے انداز جدا، جنگ کرنے کے لیے رہتا ہوں تیار سدا، ہر بیت کی میں لمحوں میں کہانی کر دوں، میں اگر چاہوں تو پتھر کو بھی پانی کر دوں، ہو ہے در کرار کا آغاز ہوں میں، ہو ہے در کرار کا آغاز ہوں میں، جو میسر نہیں دنیا کو وہ الماس ہوں میں، جس پہ آیات وفا اترے وہ کرتاس ہوں میں، مجھ کو پہچان لو عباس ہوں میں، ان شبیر سے مل جائے تو حیدر کی طرح، القمہ ہاتھ پہ ہوگی در خیبر کی طرح، یہ زمین چیز ہے کیا جل کے گہن کانپتے ہیں، مرحب و رستم و سوراب کے تن کانپتے ہیں، میں لڑنے کو اتر جاؤں تو رن کانپتے ہیں، روح تھراتی ہے قبروں میں بدن کانپتے ہیں، صبر کرنے کو جو زینب نہیں بولی ہوتی، دشت میں آج جہاں خون کی ہولی ہوتی۔ دشت میں آج جہاں خون کی ہولی ہوتی، میری تلوار سے ڈرتے ہیں بہادر سارے، میرے صفین میں مرحب سے منافق مارے، میری ہیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے، نام کے میرے لگاتا ہے زمانہ نعرے، اے نیزہ و خنجر و شمشیر میرے پاس نہیں، پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو ابا۔ پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو عباس نہیں، پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو عباس نہیں، غیر ممکن ہے سمجھ پانا تمہیں بس میں، میرے بابا کی شجاعت ہے میری نس نس میں، کہ میرے بابا کی شجاعت ہے میری نس نس میں، وہ بھی قرآن میں کھاتا ہے ہماری قسمیں، ارے دیکھا غازی کو لئی کہنے لگے آپس میں، ارے بھاگو بھاگو کہ یہاں کہہ رہے جلی آیا ہے، رن میں عباس نہیں لڑنے علی آیا۔ کہ رن میں عباس نہیں لڑنے علی آیا ہے، رن میں عباس نہیں لڑنے علی آیا ہے، غازی کہتے دل تو کرتا ہے کہ تلوار اٹھائی جائے، غازی کہتے دل تو کرتا ہے کہ تلوار اٹھائی جائے، میرا تلوار کے قبضے میں کلائی جائے، رات صفین کی وہ یاد دلائی جائے، اس تاریخ سے تاریخ ملائی جائے، منتظر ہوں میں اگر مل جائے اتنے سرور، کربلا میں بھی کرا دوں گا میں حیدر ہے۔
کہ کربلا میں بھی کرا دوں گا میں حیدر حیدر، کربلا میں بھی کرا دوں گا میں حیدر حیدر، کس نے فدق کو لوٹا ہے سب جانتی ہے یہ، اپنا پرایا کون ہے پہچانتی ہے یہ، جس نے علی کو مانا انہیں مانتی ہے یہ، ہر ٹھان کے گزرتی ہے تو ٹھانتی ہے یہ، ارے یہ ہے کنیز بنت جناب رسول کی، تلوار ہے علی کی سہیلی بطول۔ کہ تلوار ہے علی کی سہیلی بطول کی، تلوار ہے علی کی سہیلی بطول کی۔ ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ بی بی زینب شام کے در بی بی زینب شام کے دربار میں گفتگو کرتی ہوں، چند مثال پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ کہ زینب ہے میرا نام، علی کی ہوں زینت، مخلوق پہ بخشی ہے مجھے رب نے فضیلت، دکھلانے پہ آ جاؤں اگر روب و جلالت، خطبوں سے الٹ دوں گی تیرا تخت حکومت، خوش ہے تو مجھے دیکھ کے پابند رسم ہوں، مت بھول کے عباس دلاور کی بہن ہوں، مت بھول کے عباس دلاور کی بہن ہوں، نانا کو میرے رب نے رسالت سے نوازا، بابا کو میرے تاج ولایت سے نوازا، بھائی کو جو نے شان امامت سے نوازا، ہے شکر خدا کا ہمیں عزت سے نوازا، مہلت ہو تو اوقات سے باہر نہیں ہوتے، نوکر کبھی شاہوں کے برابر نہیں ہوتے، نوکر کبھی شاہوں کے برابر نہیں ہوتے، نوکر کبھی شاہوں کے برابر نہیں ہوتے، چاہوں تو ابھی فاتح خیبر کو بلا لوں، کیا ہے پائے امداد پیمبر کو بلا لوں، مکل سے میں عباس دلاور کو بلا لوں، کیوں اونو محمد علی اکبر کو بلا لوں، یہ کام اکیلے ہی سرے شام کروں گی، میں آج تیرے تخت کو نیلام کروں گی، میں آج تیرے تخت کو نیلام کروں گی۔ بی بی کہتی ہے اٹھی ہوں علی بن کے میں وعدوں کو نبھانے، نکلی ہوں میں شبیر کے مقصد کو بچانے، آئی ہوں تیرے گھر تیری اوقات بتانے، لگ جائیں گے سب آج تیرے ہوش ٹھکانے، بولوں گی تو آئے گی صدا کہرے جلی ہے، سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ منبر پہ علی، تقریر کے ہر لفظ کو تلوار کروں گی، پھر تخت حکومت پہ تیرے وار کروں گی، بیعت کے عقابوں کو گرفتار کروں گی، میں ایسی قیامت سے دربار کروں گی، اب چین سے سونے نہ کبھی جاگنے دوں گی، میں شام سے باہر نہ تجھے بھاگنے دوں گی، کہ میں شام سے باہر نہ تجھے بھاگنے دوں گی۔ بی بی کہتی ہے میں اس کی نواسی ہوں جو سلطان عرب ہے، میں اس کی ہوں بیٹی جو علی مرضی رب ہے، ماں وہ ہے جو دارین کی خلقت کا سبب ہے، دنیا میں میرے مد مقابل کوئی کب ہے، میں مرتبہ سورہ والناس لگوں گی، پرچم جو اٹھا لوں گی تو عباس۔ بی بی کہتی ہے سب خاک میں مل جائیں گے بیعت کے ارادے، کہ سب خاک میں مل جائیں گے بیعت کے ارادے، بھائی سے کیے تھے جو نبھاؤں گی میں وعدے، کاٹے میری راہوں پہ تو جتنے بھی بچھا دے، یہ بات مگر یاد رہے معافی آزادے، 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 ایک زلزلہ برپا در و دیوار میں ہوگا، اب شاہ کا ماتم تیرے دربار۔
اب شاہ کا ماتم تیرے دربار میں ہوگا، اب شاہ کا ماتم تیرے دربار میں ہوگا، یہ ذکر ہمارا تو مٹا ہی نہیں سکتا، منزل کو کبھی تو میری پا ہی نہیں سکتا، تو سر میرے بھائی کا جھکا ہی نہیں سکتا، کچھ کر لے مگر ہم کو ہرا ہی نہیں سکتا، وہ حال کروں گی سدا بدحال رہے گا، تو تخت نشی ہو کے بھی کنگال رہے گا۔ تو تخت نشی ہو کے بھی کنگال رہے گا۔ مقتدی کے کچھ شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ جو بھی مانگا ہم نے پایا سید سجاد سے، ہے دعاؤں کا وسیلہ سید سجاد سے، کہ بیڑیوں میں قید رہ کر بھی پڑھی اس نے نماز، بیڑیوں میں قید رہ کر بھی پڑھی اس نے نماز، ہم بھی سیکھے یہ سلیقہ سید سجاد سے، گر کبھی بیمار پڑ جاتے ہیں ہم اہل شیعہ، ملتی ہے ہم کو شفا سید سجاد سے، ایک وہ منظر جہاں دنیا ڈرے ایران سے، ایک وہ منظر جہاں ظالم ڈرا سجاد سے، اس لیے ہے نوحہ خانی خون میں شامل اشر، کہ اس لیے ہے نوحہ خانی خون میں شامل اشر، میری ماں نے مجھ کو مانگا سید سجاد سے، میری ماں نے مجھ کو مانگا سید سجاد سے۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ حضرات، یہ تھے کم سن مداح اہل بیت اشر عباس صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تشریف لائے۔ ظاہر ہے کہ جس عمر میں دوسری قوموں کے بچوں کو ایک اسٹینزا یاد نہیں کرنے میں وہ جاتے ہیں، جس میں دوسری قوموں کے بچوں کو ایک اسٹینزا یاد نہیں ہوتا کئی دن، ان میں ہمارے بچے کا آپ نے حافظہ دیکھا کہ در اہل بیت سے وابستگی اور مدح اہل بیت میں جو تائید غیبی ہوتی ہے وہ ان کو حاصل ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، ظاہر ہے یہ ماننے والے کس کے ہیں؟ میں اپنے ایک دوست کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جس عمر میں آتی نہیں بچوں کو الف بے، جس عمر میں آتی نہیں بچوں کا الف بے، اس عمر میں ہے حافظ قرآن سکینہ، اس عمر میں ہے حافظ قرآن سکینہ۔ یہ ان کے ماننے والے ہیں، اتنے حافظہ آپ دعا فرمائیں کہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں کہ صحت و سلامتی کے ساتھ یہ ہمارا مستقبل ہے، آنے والے اشارے انشاءاللہ ہم بہت ترقی فرمائیں گے۔ آئیے حضرات، اگرچہ ہمارے سرور نواب صاحب کا حکم ہے اور انہوں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا، مگر بہت زیادہ ہے کہ ایک بچہ پڑھوا دیں۔ اچھا خیر، بہرحال میں ان کے حکم کی عدولی نہیں کر سکتا۔ ہمارے شہر کے سب سے بڑے نامور شاعر اہل بیت جناب سرور نواب صاحب، جس ملک بلکہ بیرون ملک میں ان کا نام گرامی ہے، وہ تشریف لائیں ہمارے کمزور آواز پر، انہیں بنارس تشریف لے جانا ہے، لہذا میں مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں جناب سرور نواب صاحب سرور رحیم سے کہ تشریف لائیں اور نذرانے پیش کریں۔ ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد حضرات۔ کچھ 3-4 روپیہ ممدوح کے لیے، پھر ایک سلام کو کہ بہت ذرا تھوڑا سا معاف فرمائیے گا کہ ایک دشت سے گلشن کی فضا میں آئے، ایک دشت سے گلشن کی فضا میں آئے، ایک حبس تنفس سے ہوا میں آئے، ایک حبس تنفس سے ہوا میں آئے، خواہش تھی کہ ہو جائیں امیر تقدیر، دربار غریب الغربا میں آئے۔ ایک دشت سے گلشن کی فضا میں آئے، ایک حبس تنفس سے ہوا میں آئے،
خواہش تھی کہ ہو جائیں امیر تقدیر دربائے غریب الغربا میں آئے. بڑا فرمائیے کہ صحرا کی کلی دھوپ بھی سایہ ہو جائے. بڑا فرمائیے بھی سائے صحرا کی کلی دھوپ بھی سایہ ہو جائے, ہے سامنے جو سراب دریا ہو جائے. ہے سامنے جو سراب دریا ہو جائے, ہے روضہ سرکار رضا کی دیوار. ہے روضہ سرکار رضا کی دیوار, سورج بھی یہاں آئے تو ٹھنڈا ہو جائے. ہے روضہ سرکار رضا کی دیوار, سورج بھی یہاں آئے تو ٹھنڈا ہو جائے. سورج بھی یہاں آئے تو ٹھنڈا ہو جائے. مطلب فرمائیے گا بھائی جو بھائی اور ہے, دیکھیے گا خاص کر کے مطلب فرمائیے گا کہ یہ سب باہر تو پڑھ نہیں سکتا ہوں, لکھنؤ ہی میں پڑھ سکتا ہوں. مطلب فرمائیے گا دیکھیے گا ایک حرف مسکن کا مشدد ہونا, ایک حرف مسکن کا مشدد ہونا, ایک فکر رسا کا 100% ہونا, ایک فکر رسا کا 100% ہونا. معراج ذہانت ہے یہ بہلول سے پوچھ, دیوانہ لطف شہ مشہد ہونا. دیوانہ لطف شہ مشہد ہونا, دیوانہ لطف شہ مشہد ہونا. ایک آخری فرمائیے کہ دیکھیے گا مصرے کہ دانش گئے وحدت کے مفکر ہیں رضا. دانش گئے وحدت کے مفکر ہیں رضا, ایک غیب کی تائید میں ظاہر ہے رضا. ایک غیب کی تائید میں ظاہر ہے رضا. اللہ کی راہوں میں کئی رنگ بھرے, اللہ کی راہوں میں کئی رنگ بھرے, تصویر ہدایت کے مصفے ہے رضا. تو کیا تھا پانی دیے گا. ایک منقبت ہے انہی کی شان میں پیش کر رہا ہوں. مذاکر فرمائیے دیکھیے گا کہ فضا مدینے کی پھر جگمگانے والی ہے. فضا مدینے کی پھر جگمگانے والی ہے, یہ رات جشن ولادت منانے والی ہے. یہ رات جشن ولادت منانے والی ہے. فرمائیے کہ نبی سے جس کا تھا, دیکھیے خاص کر فرمائیے شعر کہ نبی سے جس کا تھا آغاز ایسی عصمت کی. نبی سے جس کا تھا آغاز ایسی عصمت کی, اکائی آج دہائی بنانے والی ہے. نبی سے جس کا تھا آغاز ایسی عصمت کی, اکائی آج دہائی بنانے والی ہے. شاعری کے لبوں پر تبسم تازہ, ہے شاعری کے لبوں پر تبسم تازہ, نئے نئے سے مضامین پانے والی ہے. نئے نئے سے مضامین پانے والی ہے. فرمائیے کہ بنی ہے خاص جو مدح علی رضا کے لیے, بنی ہے خاص جو مدح علی رضا کے لیے, وہ روشنائی قلم میں سمانے والی ہے. وہ روشنائی قلم میں سمانے والی ہے. ایک منقبت پہ کچھ شعر پڑھ رہا ہوں, مذاکر فرمائیے گا. چلیے ایک سلام نکل ہے, جو پچھال درگاہ کا مصرع تھا وہ اچھی طرح نکل آیا جو سامنے وہی پڑھ دے رہا. مذاکر فرمائیے کہ مطلب پیش کر رہے ہیں کہ حر نے جب سرور کا سمجھا مرتبہ اچھی طرح. حر نے جب, اس میں دیکھیے ردیف خاص کر کے دیکھیے کہیں جائے نا. حر نے جب
سرور کا سمجھا مرتبہ اچھی طرح، قربتوں سے مس کیا ہے فاصلہ اچھی طرح، قربتوں سے مس کیا ہے فاصلہ اچھی طرح۔ مطلب فرمائیے گا کس طرح سے ہوتے اصغر آشنا اچھی طرح، کس طرح سے ہوتے اصغر آشنا اچھی طرح، جب تبسم کو نہ سمجھے انبیاء اچھی طرح، جب تبسم کو نہ سمجھے، جب تبسم کو نہ سمجھے انبیاء اچھی طرح۔ مطلب فرمائیے گا کہ دیدہ گریاں نہ شرمندہ ہوں اس رومال سے، دیدہ گریاں نہ شرمندہ ہوں اس رومال سے، ارے دونوں پیمانوں کو بھر دے ساقیہ اچھی طرح، دونوں پیمانوں کو بھر دے ساقیہ اچھی طرح۔ مطلب فرمائیے کہ کب پکاروں گا علی کو اور کب عباس کو، کب پکاروں گا علی کو اور کب عباس کو، جانتے ہیں دونوں ہی مشکل کشا اچھی طرح، جانتے ہیں دونوں ہی مشکل کشا اچھی طرح۔ فرمائیے گا کہ اس لیے حر یزیدی سے بنا حر حسین، اس لیے حر یزیدی سے بنا حر حسین، ارے پتھروں سے پیش آیا آئینہ اچھی طرح، پتھروں سے پیش آیا آئینہ اچھی طرح۔ دیکھیے گا اب شعر فرمائیے گا کہ شعر جب آتا ہے تو دریا کی یہ وحشی ہرن، شعر جب آتا ہے تو دریا کے یہ وحشی ہرن، دور سے سن لیتے ہیں آواز پا اچھی طرح، دور سے سن لیتے ہیں آواز پا اچھی طرح۔ بھائیے مہاراج جب دو عالم رک گئے تو بڑھ کے ایک بیمار نے، جب دو عالم رک گئے تو بڑھ کے ایک بیمار نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لی کربلا اچھی طرح، جب دو عالم رک گئے تو بڑھ کے ایک بیمار نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لی کربلا اچھی طرح۔ کہ وعدہ طفلی نے جو تیار کی شہ کے لیے، وعدہ طفلی نے جو تیار کی شہ کے لیے، جس میں اصغر پر بھی آئی وہ قبا اچھی طرح، جس میں اصغر پر بھی آئی وہ قبا اچھی طرح۔ دو شعر ہیں آخری مدح فرما لیے کہ دو جہاں میں ایک مصور تھا جسے معلوم تھا، دو جہاں میں ایک مصور تھا جسے معلوم تھا، ارے پانی میں بنتی ہے تصویر وفا اچھی طرح، دو جہاں میں ایک مصور تھا جسے معلوم تھا، پانی میں بنتی ہے تصویر، پانی میں بنتی ہے تصویر وفا اچھی طرح۔ اور ایک شعر اور ایک آخری مقطع مدح فرما لیجیے کہ شاہ والا بارش رحم و کرم کرتے رہے، شاہ والا بارش رحم و کرم کرتے رہے، اور حر بھیگا کیا، بھیگا کیا اچھی طرح، اور حر بھیگا کیا، بھیگا کیا اچھی طرح۔
मकाम से इतराया सुल्तान खुरासान की सना क्यों नहीं करते, सुल्तान खुरासान की सना क्यों नहीं करते, इसमें निज़ामत के फ़राज़ मेरे मजीद साहब अंजाम देंगे। ये महफिल इंशाअल्लाह 13 ज़िलक़अदा मतलब 11 मई को करबलाए अज़ीमुल्लाह खान में होगी। इसमें भी आप हज़रात से बसदब शिरकत की गुजारिश है। ये हज़रात देर तक मैं हायल होने का आदी नहीं हूँ। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दूसरे दौर के आगाज़ के लिए मैं दावत सुन दे रहा हूँ। फिर एक सल्लमू से यानी वसी अब्बास सल्लमू आपको ला रहे हैं, वसी अब्बास। मैंने कई बार अर्ज़ किया है कि निज़ामत फ़राज़ माशाअल्लाह बोले नक़ी साहब अंजाम देंगे। मैं भी बचकानी निज़ामत कर रहा हूँ। एक बार बारह चलिए 13 गलती से पढ़ने में आया। ये सुल्तान जश्न सुल्तान खुरासा 12 ज़िलक़अदा मतलब 11 मई को है अज़ीमुल्लाह खान करबला। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले हज़रात अस्सलामु अलैकुम। और आप हज़रात को जश्न इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और हाजिर करता हूँ ये ख़त्म मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि अभी ज़मीं पर हैं कुछ आसमान वाले लोग, अभी ज़मीं पर हैं कुछ आसमान वाले लोग, कहाँ चले गए तीरों कमान वाले लोग। अभी ज़मीं पर हैं कुछ आसमान वाले लोग, कहाँ चले गए तीरों कमान वाले लोग। और शेर मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि मेरे कबीले से दुश्मन ने सुलह कर ली है, कहाँ चले गए तीरों कमान वाले लोग। मेरे कबीले से दुश्मन ने सुलह कर ली है, बहुत उदास हुए दरमियान वाले लोग। मेरे कबीले से दुश्मन ने सुलह कर ली है, बहुत उदास हुए दरमियान वाले लोग। शेर है कि मोहब्बतों का इलाका बढ़ा के देखते हैं, मोहब्बतों का इलाका बढ़ा के देखते हैं, अली के नाम पे सब कुछ लुटा के देखते हैं, अली के नाम पे सब कुछ लुटा के देखते हैं। और शेर है कि हम अपने दिल में भी तस्वीरें मोजिज़ाते अली, हम अपने दिल में भी तस्वीरें मोजिज़ाते अली नुसैरियों की नज़र से बचा के देखते हैं। हम अपने दिल में भी तस्वीरें मोजिज़ाते अली नुसैरियों की नज़र से बचा के देखते हैं, नुसैरियों की नज़र से बचा के देखते हैं कि गुलों में रंग बहारों में जान बाकी है, गुलों में रंग बहारों में जान बाकी है, और गमे हुसैन से उर्दू ज़बान बाकी है। गुलों में रंग बहारों में जान बाकी है, गमे हुसैन से उर्दू ज़बान बाकी। और मतलब है कि न हुरमुला है न तीरों कमान बाकी है। हज़रात तवज्जो दिएगा, न हुरमुला है न तीरों कमान बाकी है, मगर लबों की हंसी का बयान बाकी है, मगर लबों की हंसी का बयान बाकी है। और ज़मीन से उठ के मुझे करबला पहुंचना है, ज़मीन से उठ के मुझे करबला पहुंचना है। मेरे सफर में अभी आसमान बाकी है, मेरे सफर में अभी आसमान बाकी है, मेरे सफर में अभी आसमान बाकी है। तो ये मेरी माँ ने सिखाया है मुझको बचपन से, अलम न छोड़ना जब तक भी जान बाकी है, अलम न छोड़ना जब तक भी जान बाकी है। और ये क़ता मुलाहिज़ा फरमा लिए सहमत तमाम कि भूख जब शब की सियाही में सदा देती है, भूख जब शब की सियाही में सदा देती है, कोई मजदूर ग़िज़ा बांटने चल पड़ता है। मुलाहिज़ा फरमाइएगा, भूख जब शब की सियाही में सदा देती है, कोई मजदूर ग़िज़ा बांटने चल पड़ता है। तो दूर करने के लिए फाकों की तारीकी को एक सूरज है जो रातों में निकल पड़ता है। भूख जब शब की सियाही में सदा देती है,
آپ سبھی کی شان میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امام رضا کے حوالے سے چند اشعار۔ فکر جہان چھیڑ تصور کا ہے، فکر جہان چھیڑ تصور رضا کا ہے، ایرت سے دور ہٹ یہ علاقہ کسا کا ہے، میں چاہتا ہوں میرا تعارف ہو اس طرح، میں چاہتا ہوں میرا تعارف ہو اس طرح، یہ کون ایک چاہنے والا رضا، یہ کون ایک چاہنے والا رضا کا ہے، جب سے تمہارے واسطے پردے اٹھائے ہیں، جب سے تمہارے واسطے پردے اٹھائے ہیں، تب سے دیار فخر میں چرچا ہوا کا ہے، تب سے دیار فخر میں چرچا ہوا کا ہے، ان محفلوں میں صبح سے ہے روشنی شریک، ان محفلوں میں صبح سے ہے روشنی شریک، نکلا ہوا سویر سے سورج سنا کا ہے، نکلا ہوا سویر سے سورج سنا کا ہے، دیکھو کہیں بشیر کی تصویر تو نہیں، دیکھو کہیں بشیر کی تصویر تو نہیں، اس منقبت میں نام امام رضا کا ہے، اس منقبت میں نام امام رضا کا ہے، میرے عباس کا جب نام لکھا جاتا ہے، میرے عباس کا جب نام لکھا جاتا ہے، ایک ایک حرف علمدار پڑھا جاتا ہے، سامنے آقا کے لب ہلتے نہیں غازی کے، سامنے آقا کے لب ہلتے نہیں غازی
दुश्मन शय के लिए अश्क है शोलो जैसे कि दुश्मन शय के लिए अश्क है शोलो जैसे ये वो पुतला है जो पानी से जला जाता है हल्की हल्की सी जो आती है फरेरे की हवा हल्की हल्की सी जो आती है फरेरे की हवा घाटी से लश्करे कुफार उड़ा जाता है मक्ता पेश करता हूँ फक्र मूसा का कसीदा जो कभी लिखता है शान फक्र मूसा का कसीदा जो कभी लिखता है शान तुर पर पढ़ने को मूसा से कहा जाता देखो कहीं बस शेर की तस्वीर तो नहीं इस मनक़बत में नाम इमाम रज़ा का है जनाब शान साहब का कलाम पेश कर रहे थे मूसा सल्लम हूँ आइए हज़रात मैं बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ सिलसिले को और मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब वसी उतरौली साहब तशरीफ लाए उन्होंने आने से पहले हमारे तशरीफ फरमा है इससे पर जनाब एहसन नकवी साहब जो बैंक ऑफ बड़ौदा चौक ब्रांच के चीफ मैनेजर हैं उनके साहबजादे हैं वसी उतरौलवी साहब जो आपके साथ तशरीफ ला रहे हैं जनाब वसी उतरौलवी साहब तो वसी मोहानी माफ़ कीजिए जनाब वसी मोहानी साहब तशरीफ ला रहे हैं आप हज़रात बार साहब मिल के बाबाद बुलंद नारे सरबात चल रहे हैं नाज़रीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम आप सबको इस जश्न की बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के उन्वान से मतलब और चंद अशार समाप्त फरमाएं एक सलवात का सहारा लें जब रज़ा की मिदहत का दायरा बनाते हैं जब रज़ा की मिदहत का जब रज़ा की मिदहत का दायरा बनाते हैं आयतों को रहनुमा बनाते हैं आयतों हम अपना आयतों को हम अपना रहनुमा बनाते हैं जब रज़ा की मिदहत का और शेर समाज फरमाइएगा यूनुस भाई रोज़े रज़ा की हम खींचते हैं जब तस्वीर रोज़े रज़ा की हम रोज़े रज़ा की हम खींचते हैं जब तस्वीर तब ज़मीन पर नक्शा खुल्द का बनाते हैं तब ज़मीन पर नक्शा खुल्द का बनाते हैं रोज़े रज़ा की हम खींचते हैं जब तस्वीर रोज़े रज़ा की हम रोज़े रज़ा की हम खींचते हैं जब तस्वीर
تب زمین پر نقشہ خلد کا بناتے ہیں، تب زمین پر نقشہ باکمال ہوتے ہیں یہ رضا کے دیوانے، باکمال ہوتے ہیں، باکمال ہوتے ہیں یہ رضا کے دیوانے، یوں زمین پر قسمت کو رضا بناتے ہیں، یوں زمین پر قسمت۔ یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا، پورے کلام کا سب سے پسندیدہ شعر میرا۔ ہر امام کے دشمن کا علاج ہے لعنت، ہر امام کے دشمن، ہر امام کے دشمن کا علاج ہے لعنت، نسخہ تبرہ سے ہم دوا بناتے ہیں، ہر امام کے دشمن، ہر امام کے دشمن کا علاج ہے لعنت، ہر امام کے دشمن، ہر امام کے دشمن کا علاج ہے لعنت، نسخہ تبرہ سے ہم دوا بناتے ہیں، نسخہ تبرہ سے ہم دوا بناتے ہیں۔ کا علاج ہے لعنت، ہر امام کے دشمن، ہر امام کے دشمن کا علاج ہے لعنت، نسخہ تبرہ سے ہم دوا بناتے ہیں، نسخہ تبرہ سے۔ وہ کبھی نہ پہنچیں گے اپنی اصل منزل تک، وہ کبھی نہ پہنچیں گے، وہ کبھی نہ پہنچیں گے اپنی اصل منزل تک، جو سقیفہ میں اپنا رہنما بناتے، جو سقیفہ میں اپنا رہنما بناتے
हुर जो तुमको बनना है, हुर जो तुमको बनना है, तुम हुसैन तक आओ, फासले दरे शह के हुर मुला बनाते हैं, फासले दरे शह के, फासले दरे शह के हुर मुला बनाते हैं, जब रज़ा की मिदहत का। और ये शेर भी बता दो, खास मत समझिएगा। यूनुस भाई, रिजवान भाई, इजाजत आपको। अपने वास्ते दुनिया करती है महल तामीर, अपने वास्ते दुनिया, अपने वास्ते दुनिया करती है महल तामीर, हम हुसैन वाले हैं करबला बनाते हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं करबला बनाते हैं। और मुख्तस मत समझिएगा। ऐ वसी जो करते हैं मदहाले हैं मद की, ऐ वसी जो करते हैं, ऐ वसी जो करते हैं मदहाले हैं मद की, वो बहिश्त में अपना घर नया बनाते। एक सलवार का सहारा देंगे। हर इमाम के दुश्मन का इलाज है लानत, हर इमाम के दुश्मन, हर इमाम के दुश्मन का इलाज है लानत, नुस्खे तबर्रा से हम दवा बनाते हैं, नुस्खे तबर्रा से। जब रज़ा की बिदअत का दायरा बनाते हैं, आयतों को हम अपना रहनुमा बनाते हैं, और रोज़े रज़ा की हम खींचते हैं जब तस्वीर, तब ज़मीन पर नक्शा खुल्द का बनाते हैं। और हर इमाम की दुश्मन का इलाज है लानत, नुस्खे तबर्रा से हम दवा बनाते हैं, नुस्खे तबर्रा से हम दवा बनाते हैं। चार में से मैं पढ़ रहा हूँ किसी के साथ कि हक़ को हक़ कहने की गर जुरत नहीं है आप में, सुन, हक़ को हक़ कहने की गर जुरत नहीं है आप में, तो क्यों चले आए मैं उल्फत के मैखारों के बीच। हालांकि ऐसा यहाँ कोई नहीं मचा, हक़ को हक़ कहने की गर जुरत नहीं है आप में, क्यों चले आए मैं उल्फत के मैखारों के बीच, दुश्मने आले नबी पर खुल के लानत भेजिए, वरना चुपके बैठिए जाकर रवादारों के बीच। वरना चुपके बैठिए जाकर रवादारों के बीच। इस सिलसिले को आगे बातें बहुत तेजी के साथ गुजर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब यूनुस अब्बास साहब तशरीफ लाएं, और मैं उतरौलवी हमें यूनुस अब्बास उतरौलवी साहब तशरीफ ला रहे हैं, उसके बाद अली हैदर साहब हैं, और उसके बाद हमारे गुलरेज में फैज़ संभालेंगे। आइए एक बार बावाज़ बुलंद नारे सलवात शफ़ात। हाज़रीन महफ़िल सलाम अलैकुम। आप सबको इस जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। एक कलाम है जनाब मोहम्मद रज़ा अलैहिस्सलाम की हाल का सवाल फरमाएं तो दरख्वास्त। रब की रज़ा है जलवे हुस्ने रज़ा मिले,
قبلہ نعرہ سلوات. رب کی رضا ہے جلوے حسن رضا ملے، 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 دنیا کو آفتاب امامت نیا ملے، دنیا کو آفتاب امامت نیا ملے. ایک اور بات ہے ایسا بات کہ جس سرزمین کے تیرا ہنسی نقش پا ملے، جس سرزمین کے تیرا ہنسی نقش پا ملے، جس سرزمین کے تیرا ہنسی نقش پا ملے، اس کا وقار عرش مولا سے جا ملے، اس کا وقار عرش مولا سے جا ملے، اس کا وقار عرش مولا سے جا ملے. شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ مشہد کے رہنما سے جسے حوصلہ ملے، مشہد کے رہنما سے جسے حوصلہ ملے، مشہد کے رہنما سے جسے حوصلہ ملے، کانٹوں میں پتھروں میں اسے راستہ ملے، کانٹوں میں پتھروں میں اسے راستہ ملے. اور بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ خواہش تھی آئینے کی ہنسی آئے نہ ملے، بطور خاص سماعت فرمائیں کہ خواہش تھی آئینے کی ہنسی آئے نہ ملے، خواہش تھی آئینے کی ہنسی آئے نہ ملے، خواہش تھی آئینے کی ہنسی آئے نہ ملے، کاظم کی کبریا سے علی رضا ملے، کاظم کی کبریا سے علی رضا ملے. اور یہ بھی شعر بطور خاص میری دعا سے اس کی عطا ہو بہت بلند، میری دعا سے اس کی عطا ہو بہت بلند، میری دعا سے اس کی عطا ہو بہت بلند، مٹی طلب کروں تو مجھے کیمیا ملے، مٹی طلب کروں تو مجھے کیمیا ملے، مٹی طلب کروں تو مجھے کیمیا ملے. گھر سلوا کو رب کے رضا ہے جلوے حسن رضا ملے، دنیا کو آفتاب امامت نیا ملے، جس سرزمین پر تیرا حسین نقش پا ملے، اس کا وقار عرش مولا سے جا ملے. یونس عباس صاحب نذرانہ عقیدت پیش کرے تھے اور میں
اس سلسلے کی آگے شخصیت دعوت سون دے رہا ہوں میں علی حیدر سلم ہوں. علی حیدر ہمارے میزبان شاعر ہیں. علی حیدر صاحب تشریف لائیے. علی حیدر اس کے بعد میں درخواست کر رہا ہوں جناب گلریز نقی صاحب سے کہ اس کے بعد تشریف لائیں اور آگے کی نظامت کے فرائض انجام دیں. ایک بار آپ حضرات میں ایک بھائی سماعت فرما لیں جو شعراء کرام بیرونی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں, ان کو آپ حضرات پہچانتے ہیں. مگر بہرحال میں ایک بار نام اسماعیل گرامی پڑھ رہا ہوں. جناب خادم شبیر صاحب نصیر آبادی موجود ہیں. جناب موج مولانا معراج مغلوری صاحب تشریف فرما ہیں. جناب ساون ہلوری صاحب موجود ہیں. جناب فیاض رائبری صاحب تشریف فرما ہیں. جناب ابرار نقوی صاحب جو جموں کشمیر تشریف لائے ہیں. جناب سہیل بستوی صاحب, جناب علی شبر نوگامی صاحب, جناب زہیر سلطان پوری صاحب, یہ تمام شعراء کرام آپ کے ذرا موجود ہیں. انشاءاللہ ایک کے بعد دیگر آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے. مولانا بلال قدمی صاحب ان قریب تشریف لانے والے ہیں. مقامی شعراء میں جناب اعجاز زیدی صاحب, جناب فلوی نقوی صاحب تشریف فرما ہیں. جناب فرید مصطفیٰ صاحب, جناب شان عابدی صاحب, جناب آزادہ رضمی صاحب, جناب تنویر نغروی صاحب, جناب میر ہلال رضوی صاحب, جناب میر شاہ رضوان صاحب, یہ آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے. آئیے درخواست کر رہا ہوں علی حیدر سلم ہو. سب حضرات مل کے ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات شریف فرمائیے. حاضرین محفل السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئیے ہم سب مل کر اس جشن کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد. خنجر سے یا تلوار سے ڈرنا نہیں سیکھا, خنجر سے یا تلوار سے ڈرنا نہیں سیکھا, جو بول دیا اس سے مکرنا نہیں سیکھا. خنجر سے یا تلوار سے ڈرنا نہیں سیکھا, جو بول دیا اس سے مکرنا نہیں سیکھا. اصولی کی بلندی سے یہ میسم نے کہا ہے, ذلت سے علی والوں نے مرنا نہیں سیکھا. ذلت سے علی والوں نے مرنا نہیں سیکھا. اصولی کی بلندی سے یہ میسم نے کہا ہے, ذلت سے علی والوں نے مرنا نہیں سیکھا. کہ کربلا دین بھی اسلام بھی ایمان بھی ہے. کربلا دین بھی اسلام بھی ایمان بھی ہے. کربلا نہج البلاغہ بھی ہے, قرآن بھی ہے. کربلا نہج البلاغہ بھی ہے, قرآن بھی ہے. کربلا مسجد و محراب کی پہچان بھی ہے. کربلا مسجد و محراب کی پہچان بھی ہے. کربلا سارے رسولوں کا مہربان بھی ہے. کربلا سارے رسولوں پر مہربان بھی ہے. کربلا سارے رسولوں پر مہربان بھی ہے. کربلا قبر میں بخشش کا چمن دیتی ہے. کربلا ہم کو تبرک میں کفن دیتی ہے. کربلا ہم کو تبرک میں کفن دیتی ہے. کربلا قبر میں بخشش کا چمن دیتی ہے. کربلا ہم کو تبرک میں کفن دیتی ہے. کربلا فتح کا ہاتھوں پہ علم رکھتی ہے. کربلا فتح کا ہاتھوں پہ علم رکھتی ہے. کربلا ظلم سے ٹکرانے کا دم رکھتی ہے. کربلا فتح کا ہاتھوں پہ علم رکھتی ہے. کربلا ظلم سے ٹکرانے کا دم رکھتی ہے. کربلا پاؤں تلے تختے ستم رکھتی ہے. کربلا موت کی چھاتی پر قدم رکھتی ہے. کربلا موت کی چھاتی پر قدم رکھتی ہے. کربلا موت کی چھاتی پر قدم رکھتی ہے. کربلا وار ہے دنیا میں ستم گاروں پر. کربلا وار ہے دنیا میں ستم گاروں پر. کربلا وار ہے دنیا میں ستم گاروں پر. کربلا چڑھ کے گزر جاتی ہے تلواروں پر. کربلا چڑھ کے گزر جاتی ہے تلواروں پر. کربلا چڑھ کے گزر جاتی ہے تلواروں پر. کربلا حضرت شبیر کی سرداری ہے. کربلا حضرت شبیر کی سرداری ہے. کربلا حضرت عباس کی خودداری ہے. کربلا اون محمد کی وفاداری ہے. کربلا میں علی اکبر کی زمینداری ہے. کربلا ایک جماعت ہے دلیروں کے لیے. کربلا آج بھی مشہور ہے شیروں کے لیے. کربلا آج بھی مشہور ہے شیروں کے لیے. کربلا آج بھی مشہور ہے شیروں کے لیے. کربلا جیسی زمانے میں زمیں ہے ہی نہیں. کربلا جیسی یہ فردوس ہنسی ہے ہی نہیں. کربلا جیسی زمانے میں زمیں ہے ہی نہیں. کربلا جیسی یہ فردوس ہنسی ہے ہی نہیں. کربلا جیسی کوئی شم یقی ہے ہی نہیں. کربلا جیسی عمارت بھی کہیں ہے ہی نہیں. کربلا جیسی عمارت بھی کہیں ہے ہی نہیں. کربلا ایک سمندر ہے جہاں قطرہ ہے. کربلا ایک سمندر ہے جہاں قطرہ ہے. کربلا اب بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے. کربلا اب بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے. دل اگر خانہ کعبہ تو جگر کربو بلا. شمس خانہ کعبہ تو کمر کربو بلا. شمس خانہ کعبہ تو کمر کربو بلا. ہے دعا خانہ کعبہ تو اثر کربو بلا. ہے دعا خانہ کعبہ تو اثر کربو بلا.
ہے ادھر خانہ کعبہ ہے جدھر کرب و بلا، کیا نمازیں بھی قبول ہوتی ہیں نیت کے بغیر؟ حاجیوں آئے ہو حج کرنے زیارت کے بغیر، حاجیوں آئے ہو حج کرنے زیارت کے بغیر، حاجیوں آئے ہو حج کرنے زیارت کے بغیر، چہرہ ہر ایک منافق کا عیاں کرتی ہے، بند ہر دور کے ظالم کی ذبح کرتی ہے، چہرہ ہر ایک منافق کا عیاں کرتی ہے، چہرہ ہر ایک منافق کا عیاں کرتی ہے، بند ہر دور کے ظالم کی ذبح کرتی ہے، ابھی تاریخ بزرگی کو جمع کرتی ہے، ہندہ زادوں کا یہ شجرہ بھی بیاں کرتی ہے، ہندہ زادوں کا یہ شجرہ بھی بیاں کرتی ہے، جب ثقیفائی رہیں گے صف مکاری میں، کربلا ہوگی ولایت کی طرفداری میں، کربلا ہوگی ولایت کی طرفداری میں، کربلا ہوگی ولایت کی طرفداری میں، چھپ گئے قتل پیغمبر کا کرانے والے، چھپ گئے ضرب علی کو بھی لگانے والے، چھپ گئے تیر جنازے پہ چلانے والے، چھپ گئے تھے در زہرا کو جلانے والے، کربلا گھیر کے لائی ہے سبھی باطل کو، کربلا چھپنے نہیں دے گی کسی قاتل کو، کربلا چھپنے نہیں دے گی کسی قاتل کو، کربلا چھپنے نہیں دے گی کسی قاتل کو، کربلا کی سبھی ظاہر پہ نگہبانی ہے، ساری دنیا کو اسی بات پہ حیرانی ہے، ساری دنیا کو اسی بات پہ حیرانی ہے، بھیڑ ہم لوگوں کی ہے ان کو پریشانی ہے، بھیڑ ہم لوگوں کی ہے ان کو پریشانی ہے، بدعقیدوں نے بھی یہ بات مگر مانی ہے، بدعقیدوں نے بھی یہ بات مگر مانی ہے، کربلا عرش پہ زائر کو چڑھا دیتی ہے، اربعین آتی ہے تو گود بڑھا دیتی ہے، اربعین آتی ہے تو گود بڑھا دیتی ہے۔ یہ تھے علی حیدر سلیم ہوں جو ہمارے میزبان شورا کرام میں ان کا نام تھا، یہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ آئیے حضرات، جیسا میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اب آگے کی نظامت کے فرائض علی جناب مولانا گلریز نقی صاحب انجام دیں گے، میں ان سے دستبردار گزارش کروں تشریف لائیں۔ ایک بار پھر میں یہ کر دوں کہ میری اہلیہ 6 مہینے سے بہت زیادہ علیل ہیں، بستر پر ہیں، بالکل سمجھے کہ ہاتھ پیر ان کے کام نہیں کر رہے ہیں۔ آپ تمام حضرت درخواست کر رہا ہوں کہ آپ حضرت دعا فرمائیں کہ مولانا امام رضا کے سلسلے میں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں۔ میں آئی تشریف جناب گلریز نقی صاحب، یہ لیجیے، فیرز لیجیے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تمام آئے ہوئے ہمارے مہمان شورائے ذویل احترام، یقیناً یہ ماحول اس وقت پورے ہندوستان کا، اور اس ماحول میں بھی ہمارے شورائے کرام نے سفر اختیار کیا اور ہماری نحیف سی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دیار محبت میں آئے۔ سرزمین اتراکھنڈ سے جہاں کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، مولانا معراج منگلوری صاحب تشریف فرما ہیں، سرزمین کشمیر سے ہمارے برادر تشریف فرما ہیں۔ یقیناً اب آپ کی خدمت میں مجھے نظامت نہیں کرنا ہے، بس صرف اتنا کہنا ہے کہ لکھنؤ گہوارہ ادب ہے، لکھنؤ کی سماعتیں پوری دنیا میں مشہور ہے، اور جب آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے، تمام شورائے ذویل احترام علماء کرام تائید فرما دیں برادران کہ جب آپ مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ نماز بجماعت ادا کریں، ہے نا؟ سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ نماز بجماعت ادا کریں۔ تو آپ یہ نماز عشق آل محمد ادا کر رہے ہیں، اور اس میں اتنا فاصلہ، کوئی کشمیر کی وادی سے چلا آ رہا ہے، کوئی اتراکھنڈ کی وادی سے آ رہا ہے، کوئی سلطان پور سے آ رہا ہے، کوئی بستی سے آ رہا ہے۔ شورائے کرام اتنی دور کا سفر کر کے یہاں آ سکتے ہیں، تو آپ 4 قدم آگے بڑھ کے فرش محفل تک آ جائیں
کیونکہ یہ گہوارہ ادب میں بیٹھے ہیں. تھوڑا سا حضرات آگے آ جائیں, ایک ماحول بنا لیں. میں بیرونی شاعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور ہر دل عزیز شاعر آپ کے حوالے کروں گا, لیکن یہ بات بالکل آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اس ٹائم تمام شعراء کرام یہ سوچ لیں گے کہ پتہ نہیں کس کا نمبر آنا ہے اور یہ سامعین کا مزاج ہے اس وقت کیسے سن رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی شاعر آپ کے درمیان آئے اس کا حق داد ہے, آپ اسے داد سے نواز دیئے گا. آئیے حضرات, میں ممدوں کے حوالے سے ایک مطلع قدم ججا اجازت چاہتا ہوں تمام کہ شہرت نہ مجھ کو تخت سلیمان چاہیے. بچہ وسیع صلی اللہ علیہ ابھی تبرک کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا, وہیں سے آغاز کر دیتا ہوں کہ شہرت نہ مجھ کو تخت سلیمان چاہیے, شہرت نہ مجھ کو تخت سلیمان چاہیے, زہرا کے در کا تھوڑا سا عرفان چاہیے. ایسے نہیں میرے بھائیوں, زہرا کے در کا تھوڑا سا عرفان چاہیے, دنیا کا کوئی علم نہ دیوان چاہیے, مدح بطول کے لیے قرآن چاہیے. دنیا کا کوئی علم نہ دیوان چاہیے, مدح بطول کے لیے قرآن چاہیے. زہرا کے دشمنوں پر تبرہ کیا کرو, زہرا کے دشمنوں پر تبرہ کیا کرو, گر آخرت کا مرحلہ آسان چاہیے. شہرت نہ مجھ کو تخت سلیمان چاہیے, زہرا کے در کا تھوڑا سا عرفان چاہیے, دنیا کا کوئی علم نہ دیوان چاہیے, مدح بطول کے لیے قرآن چاہیے. زہرا کے دشمنوں پر تبرہ کیا کرو, گر آخرت کا مرحلہ آسان چاہیے. ہمارے برادر مولانا دانش زیدی صاحب یہاں موجود ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی بھی حاضری اس جشن میں ہو جائے. آئیے میں ان کے ایک مطلع و 2-3 شعر سے شاعر کا استقبال کر کے, اور آپ کو بہت دور نہیں, تھوڑی سی دور آگے بڑھیے حیدر گڑھ سے آگے بڑھیے بارہ بنکی, پھر آپ جائیے گا اور جانے کے بعد میں مسافر خانہ پہنچ جائیں گے, جگدیش پور پہنچ کے پھر ایک بستی آتی ہے جسے سلطان پور کی وادی کہتے ہیں, وہاں سے ایک ابھرتا ہوا نام, اور اس وقت ماشاءاللہ بین الاقوامی شاعر آپ کے حوالے کرنا ہے. اب ذہنوں کو آپ محلے چلیے اور شعر میرے سن لیے. محترم جناب دانش زیدی صاحب کے مصرے ہیں کہ یہ جتنے لوگ بھی محفل میں آنے والے ہیں, بنانے والے ہیں میدان جنگ کا منظر, جنگ کا منظر سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو ایک جشن مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرات پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. رضا کے عشق میں محفل سجائے بیٹھے ہیں, رضا کے عشق میں محفل
محفل سجائے بیٹھے ہیں، رضا کے عشق میں محفل سجائے بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر کو بھی جنت بنائے بیٹھے، ہم اپنے گھر کو بھی جنت بنائے بیٹھے ہیں، رضا کے عشق میں محفل سجائے بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر کو بھی جنت بنائے بیٹھے ہیں، جنہیں تلک نہیں معلوم، واہ 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 واہ، امام قائم لا تلک نہیں معلوم، وہی امام کی مسند پائے بیٹھے ہیں، واہ 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 واہ، امام کی مسند پا آئے، مل کے حیدری، وہی امام کی مسند پا بیٹھے ہیں۔ اب شیخ میں چلتا واضح فرمائیں گے، فدق کا باغ جو کھا کر ہوئے ہیں یوں موٹے، فدق کا باغ جو کھا کر ہوئے ہیں یوں موٹے، وہ تب سے پیٹ ابھی تک دبائے بیٹھے ہیں، پیٹ ابھی تک دبائے بیٹھے ہیں، فدق کا باغ جو کھا کر ہوئے ہیں یوں موٹے، وہ تب سے پیٹ ابھی تک دبائے بیٹھے ہیں، وہ تب سے پیٹ ابھی تک دبائے بیٹھے ہیں۔ اب یہاں سے پیش کرتا ہوں، واضح فرمائیں گے اور آپ کی تھوڑی سی بیداری چاہتا ہوں، شاید ہی کوئی دل ہو جو ایسا نہیں کیا، شاید ہی کوئی دن ہو جو ایسا نہیں کیا، جب دشمن علی پہ تبرہ نہیں کیا،
सफर को खा लिया, फिर उसने मुफलिसी में भी फाका नहीं किया। अरे सक्का बना के माँ ने मुहर्रम में ये कहा, क्या लाल जो हुसैन पे सदका नहीं किया। शेर पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएंगे। ता हश्र यूं ही पाओगे दुनिया में लानते, तुमने फिदक को छीन के अच्छा नहीं किया, फिदक को छीन के अच्छा नहीं किया। तुमने फिदक को छीन के अच्छा नहीं किया, तुमने फिदक को छीन के अच्छा नहीं किया। एक सलवात पढ़े हजरात। तुमने फिदक को छीन के अच्छा नहीं किया। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएंगे और थोड़ी सी बेदारी चाहता हूँ। हम अलम उठाएंगे, तुम चलो या मर जाओ। हम अलम उठाएंगे, तुम चलो या मर जाओ। ताज़िया सजाएंगे, तुम चलो या मर जाओ। आके रल में असगर ने फौज से ये फरमाया, आके रल में असगर ने फौज से ये फरमाया, हम तो मुस्कुराएंगे, तुम जलो या मर जाओ। हम तो मुस्कुरा तुम जलो या मर जाओ। जुल्म चाहे जितना हो लाख गोलियां बरसे, जुल्म चाहे जितना हो लाख गोलियां बरसे, करबला तो जाएंगे, तुम जलो या मर जाओ। करबला तो जाएंगे, तुम जलो या मर जाओ। कल नबी की मैयत को कौन छोड़ भागा था, कल नबी की मैयत को कौन छोड़ भागा था, हम तो ये बताएंगे, तुम जलो या मर जाओ। बताएंगे, तुम चलो या मर जाओ। शेर पे चलता हूं, मुलाजा फरमाएंगे। साल भर कमाएंगे और फिर मुहर्रम में, साल भर कमाएंगे और फिर मुहर्रम में दौलतें लुटाएंगे, तुम चलो या मर जाओ। दौलतें लुटाएंगे, तुम जलो या मर जाओ। हम तो शहरे सरवर से हर बरस कफन लाकर जिंदगी बढ़ाएंगे, तुम चलो या मर जाओ। तुम चलो या मर जाओ। चाहे जितना रोकोगे, चाहे जितना टोकोगे, अश्क हम बहाएंगे, तुम चलो या मर जाओ। अब ये दो शेर पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएंगे।
जिसने कल जलाया था फातिमा का दरवाजा, जिसने कल जलाया था फातिमा का दरवाजा, उसको हम जलाएंगे। चलो जिसने कल जलाया था फातिमा का दरवाजा, उसको हम जलाएंगे। तुम जलो या मर जाओ। ये शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएंगे इंशाअल्लाह, कोई खामोश नहीं होगा। अब किसी का जिसने कल जलाया था फातिमा का दरवाजा, उसको हम जलाएंगे। तुम जलो या मर जाओ। अब ये शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएंगे। अब किसी का दिल टूटे या निकाह ही टूटे, अब किसी का दिल टूटे या निकाह ही टूटे, अब किसी का दिल टूटे या निकाह ही टूटे, हम आलम दिखाएंगे। तुम जलो या मर जाओ, हम आलम दिखाएंगे। तुम जलो या मर जाओ। गैब से मेरे मौला आएंगे ज़ुहैर, उस दिन ईद हम मनाएंगे। तुम जलो या मर जाओ। बस ये आखिर में मैं थोड़ा पानी चाहिए। बस हज़रात, ये आखिर में एक कलाम और आपकी बेदारी चाहता हूँ, पेश करता हूँ। मैं पूरी मेहनत से पेश करता हूँ, दादा फरमाएंगे। थोड़ी सी बेदारी चाहता हूँ। मुर्तज़ा की चौखट पर आज क्या नहीं मिलता, मुर्तज़ा की चौखट पर, मुर्तज़ा की चौखट पर आज क्या नहीं मिलता। हुर यहाँ से मिलते हैं, हुर मुला नहीं मिलता। यहाँ से मिलते हैं, हुर मुला नहीं मिलता। हुर यहाँ से मिलते हैं, हुर मुला नहीं मिलता। अरे या अली वो सुनते ही मुंह बिगाड़ लेते हैं, या अली वो सुनते ही मुंह बिगाड़ लेते हैं। जिनके बाप दादा का कुछ पता नहीं, जिनके बाप दादा का कुछ पता नहीं मिलता, जिनके बाप दादा का कुछ पता नहीं मिलता। अरे अरे मुस्तफा की मैयत को तुम जो छोड़ आए थे,
چھوڑ آئے تھے، اس لیے تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملتا، اس لیے تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملتا، اس لیے تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملتا، اس لیے تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملتا۔ آخری شعر، آپ کی رحمت تمام مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ اس لیے تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملتا، ارے جو بھی بغض حیدر کا دل میں لے کے مرتے ہیں، جو بھی بغض حیدر کا دل میں لے کے مرتے ہیں، لعنتیں تو ملتی ہے فاتحہ نہیں ملتا۔ آئیے حضرات، میں محترمانہ گزارش کرتا ہوں جناب فیاض غیرورندی صاحب سے خدمت کو تشریف لائیں۔ بغیر کسی تمہید کے محترم جناب فیاض غیرورندی صاحب اور مومنین کے اعلان سماعت فرما لیں کہ اختتام محفل بزرگ قرآن غازی مومنین کو، ایک مرد مومن یا مومنات کو کربلا عراق کی زیارت کے لیے مرحوم علی نواب صاحب کی جانب سے عراق کربلا کے لیے ایک شاعر کو بھیجا جائے گا قرآن غازی کے ذریعے۔ 5 مومنین کو حسین ٹیکری، 5 کو جوگی پورا، 5 کو مدارس شہید صالح ساگرہ اور 5 مومنین کو سمانہ سجا دیا جائے گا۔ تو جو مومنین باہر تشریف فرما ان سے گزارش ہے کہ تشریف فرما لیں، کچھ ہی لمحوں کے بعد جو ہے وہ قرآن غازی کے ٹوکن تقسیم کیے جائیں گے، حضرات اپنی حیثیت اختیار کریں۔ لکھنؤ ہمیشہ سے علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے، یہاں سخن فہم حضرات تشریف رکھتے ہیں، اہل زبان اہل علم تشریف رکھتے ہیں۔ ایک مطلب اور 3-4 اشعار پیش کرتا ہوں، دیکھیں زبان کا لطف لیں۔ ابن زہرا کی جو ثنا نہ کرے، بھائی ابن زہرا کی جو ثنا نہ کرے، مصرع ثانی میں لطف لیں زبان کا بطور خاص۔ ابن زہرا کی جو ثنا نہ کرے، وہ قلم کار ہو خدا نہ کرے، وہ قلم کار نوازش بھائی نوازش۔ ابن زہرا نوازش ابن زہرا کی جو ثنا نہ کرے، وہ قلم کار ہو خدا نہ کرے۔ مطلب پیش کر رہا ہوں بطور خاص، ایک میسج دے رہا ہوں، دعائیں چاہوں گا کہ جو نماز آزاد نہ کرے، جو نماز آزاد نہ کرے، مسجدوں کا وہ رخ کیا نہ کرے،
आज़ादा ना करे, मस्जिदों का वो रुख किया ना करे। शेर पेश कर रहा हूँ बतौर खास। सलामत रहें, सलामत रहें। जो नमाज़े आज़ादा ना करे, जो नमाज़े आज़ादा ना करे, मस्जिदों का वो रुख किया ना करे। थोड़ा सा आप लोग भी हौसला दें। मस्जिदों का वो रुख किया ना करे। और शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास कि असल में वो जमीन बंजर है। शहर आज़ा में पढ़ रहा हूं शेर बतौर खास। असल में वो जमीन बंजर है, जिस पा फर्शे आज़ा बिछा ना करे। असल में वो असल में वो जमीन बंजर है। असल में वो जमीन बंजर है, जिस पर फर्शे अज़ा बिछा ना करे, जिस पर असल में वो जमीन बंजर है, जिस पर फर्शे अज़ा बिछा ना करे, जिस पर फर्शे अज़ा बिछा ना करे। और शेर पेश कर रहा हूँ एक शोरा किराम से खुशूसी दुआएं चाहूंगा बतौर खास। मामूला नज़्म हो गया है, देखें क़िबला देखें। उसको कहते हैं ज़ुल्फ़िकार अली। किसको कहते हैं? तारुफ एक। उसको कहते हैं ज़ुल्फ़िकार अली, जो हर एक वार मुंसिफाना करे, जो हर एक वार उसको कहते हैं ज़ुल्फ़िकार अली, जो हर एक वार मुंसिफाना करे, जो हर एक बार मुंसिफाना कर। शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास। दुआएं करूंगा खादिम भाई, मुर्शिद भाई बतौर खास। देखें अपनी औकात में रहे खंजर।
سلام کا شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص. اپنی اوقات میں رہے خنجر گردنوں سے مقابلہ نہ کرے, گردنوں سے اپنی اوقات میں رہے خنجر گردنوں سے مقابلہ بلا نہ کرے, گردنوں سے مقابلہ. شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص, دیکھیں حضرات. شب عاشور نے یہ بتلایا, شب عاشور, دیکھیے ردیف کا لطف لیں, زبان بطور خاص پیش مزاج کیا نہ کرے, کیا کرے حر مزاج کیا نہ کرے, کیا کرے حر مزاج کیا نہ کرے. اور شعر دیکھیں بطور خاصی بھی, سارے علم کا مرکز محور مولا کائنات, بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں, دیکھیں. گر نظر پھیر لے امیر علوم, سماعت کریں حضرات, دوسرا مصرع. گر نظر پھیر لے امیر علوم, کوئی تعویذ فائدہ نہ کرے, کوئی تعویذ فائدہ نہ کرے. اور آخری شعر اس سلسلے کا بطور خاص پیش کر رہا ہوں. تکرار دیکھیں لفظ قبلہ. جس کے دل میں ہو ابن مر جانا, بے شمار لانا, جس کے دل میں, دونوں کا ربط دیکھیں گے مصروں کا بطور رعایت دیکھیں گے. جس کے دل میں ہو ابن مر جانا, جس کے دل میں ہو ابن مر جانا, اپنے جینے کی وہ دعا نہ کرے, اپنے جینے نازک نازک لکھنؤ میں داد نہیں ملے گی کہاں ملے گی بھائی, لکھنؤ میں داد نہیں ملے گی تو کہاں ملے گی. جس کے دل میں ہو ابن مر جانا, جس کے دل میں ہو ابن مر جانا, اپنے جینے کی وہ دعا نہ کرے, اپنے جینے کی وہ دعا نہ کرے. اصل میں وہ زمین بنجر ہے, اصل میں وہ زمین بنجر ہے, جس پر فرش آزاد
بچھانا کرے جس پا فرش عزا بچھانا کرے. تو تین شعروں سے بات. نعرے صلوات پڑھیں حضرات. ایک مطلب اور دو تین شعر انشاءاللہ کیفیت محسوس کریں گے آپ حضرات. باب شہر علم سے جب دور ہو جاتے ہیں لوگ، کیا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ باب شہر علم سے جب دور ہو جاتے ہیں لوگ، باب شہر علم سے جب دور ہو جاتے ہیں لوگ، در بدر پھرنے کو پھر مجبور ہو جاتے ہیں لوگ. باب شہر علم سے جب دور ہو جاتے ہیں لوگ. شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں. دعائیں چاہوں گا کہ بغض اہل بیت میں قرآن رٹ لینے کے بعد. مصرع ثانی ملاحظہ فرمائے بھائی. بغض اہل بیت میں قرآن رٹ لینے کے بعد، بغض اہل بیت میں قرآن رٹ لینے کے بعد، آنکھ ہوتی ہے مگر بے نور ہو جاتے ہیں لوگ. آنکھ ہوتی ہے مگر بے نور ہو جاتے ہیں لوگ. باب شہر علم سے. اور شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص. دعائیں چاہوں گا شعراء کرام کی کہ آج بھی اسلام کی تاریخ ہے اس کی گواہ. آج بھی بھائی، آج بھی اسلام کی تاریخ ہے اس کی گواہ. آج بھی اسلام کی تاریخ ہے اس کی گواہ. بغض حیدر میں خدا سے دور ہو جاتے ہیں لوگ. بغض حیدر میں خدا سے دور ہو جاتے ہیں لوگ. اور یہ بھی تاریخ کے آئینے میں ایک حقیقت پیش کر رہا ہوں بطور خاص. کلمہ پڑھ لیتے ہیں جو مال غنیمت کے لیے، کلمہ پڑھ لیتے ہیں جو مال غنیمت کے لیے، دین کے سینے کا وہ ناسور ہو جاتے ہیں لوگ. دین کے سینے کا وہ ناسور ہو جاتے ہیں لوگ. اور شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص تاریخ کے آئینے میں کہ مورچے سے بھاگ آنے کا سلیقہ ہو اگر. ملاحظہ فرمائیں. مورچے سے بھاگ آنے کا سلیقہ ہو اگر، بے ہنر ہوتے ہوئے مشہور ہو جاتے ہیں. بے ہنر ہوتے ہوئے مورچے سے مورچے سے بھاگ آنے کا سلیقہ ہو اگر، مورچے سے بھاگ آنے کا سلیقہ ہو اگر، بے ہنر ہوتے ہوئے مشہور ہو جاتے ہیں لوگ. بے ہنر ہوتے ہوئے مشہور ہو جاتے ہیں لوگ. اور مقطع آخر پیش کر رہا ہوں. شروع بھائی. بے ہنر ہوتے ہوئے
महबूबे मशहूर हो जाते हैं। लोग हज़रात फहरिस्त बहुत तवील है, मक्ता पेश कर रहा हूँ ज़हमत तमाम। बतौर ख़ास कि करबला के दश्त में फैयाज ये देखा गया। मिसरे सानी बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ भाई। करबला के दश्त में फैयाज ये देखा गया, करबला के दश्त में फैयाज ये देखा गया। सब्र से टकरा के चकनाचूर हो जाते हैं लोग, सब्र से टकरा के चकनाचूर हो जाते हैं लोग, सब्र से टकरा के चकनाचूर हो जाते हैं लोग। बाब शहर इल्म से जब दूर हो जाते हैं लोग, दर बदर फिरने को फिर मजबूर हो जाते हैं लोग। फैयाज भाई ने मुख्तसर नहीं पढ़ा, बल्कि माशाअल्लाह इन्होंने इस बात का सबूत दिया है कि ये कितने पुरानी शायरी करने वाले हैं। इनको स्टेज का माहौल मालूम है कि तवील फहरिस्त है माशाअल्लाह। और जो हज़रात जा रहे हैं और जो वहाँ हैं वो तशरीफ़ लिया। मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि अपनी फहरिस्त का, आज की फहरिस्त का सबसे दूर का शायर आपके हवाले करना है। सरज़मीने कश्मीर चलता हूँ और वहाँ से एक नाम मोहतरम जनाबे अबरार नकवी साहब जो सरज़मीने जम्मू कश्मीर से तशरीफ़ लाए हैं आपकी वादी में, और आपकी समातों पर भरोसा करते हुए और इतनी दूर का सफ़र तय करते हुए आपके दयारे मोहब्बत में आए हैं। मैं एक बात ये चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे सामने जो मोमिनीन बैठे हुए हैं, ये ऐसे मोमिनीन हैं कि जो महाफिल की कामयाबी की ज़मानत हुआ करते हैं। इनकी समातें जो आपको घरों की महफ़िलों में भी मौजूद रहेंगे और ऑल इंडिया महफिल में भी ये मोमिनीन सब मौजूद रहते हैं। इनकी मुझे समात मालूम है। आज मुझे कुछ कैफियत हो रही है इस वक्त। मरहूम साहिल सिरसवी साहब के सिर्फ 4 मिसरे पढ़ूंगा और एक संजीदा शायर आपके हवाले करना है। 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ और नहज समात फरमाइए, अगर बात हो तो बोलिएगा ज़रूर। क्या आजकल कौम के हालात बहुत नाजुक हैं, आजकल कौम के हालात बहुत नाजुक हैं, फिर भी अश्कों से चरागों को जला ही देंगे। आजकल कौम के सुरूर भाई, आजकल कौम के हालात बहुत नाजुक हैं, फिर भी अश्कों से चरागों को जला ही देंगे। अर्श से फर्श पर कुछ देर को आ जाओ हुसैन, लाख मोहताज हैं पानी तो पिला ही देंगे। अर्श से फर्श पर कुछ देर को आ जाओ हुसैन, लाख मोहताज हैं पानी तो पिला ही देंगे। आप एहसास करिए अजीज़ों कि इस नहज पर शायरी करने वाली शख्सियत हमारे दरमियान नहीं है। मोहतरम जनाब साहिल सिरसवी साहब मरहूम। आइए, बहुत सारे मोमिनीन के ये हमारे पास बार बार मैसेज आ रहे हैं और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पूरी दुनिया में ये तमाम शोराए कराम भी गवाही देंगे इस बात के, उलमाए कराम भी, कि मैंने देखा कि दुनिया की हर सरजमीन से जो है वो शायर माशाल्लाह कम सिनी में उठकर और जवानी तय करते हुए ज़ईफ़ी तक पहुंचता है। मैंने इतनी उम्र में एक मंज़र देखा कि पूरी दुनिया से शायर तो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन नाज़िम बहुत कम मिल रहे हैं। अब उसका शायद आप बता तायद फरमाने सोहेल साहब कि आप मुझे बताइए कि शायर तो हर बस्ती में मिल रहे हैं लेकिन नाज़िम बहुत कम मिल रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि जितने भी शोराए कराम फ़हरिस्त में होते हैं उनके लिए सिर्फ़ एक ही नाज़िम के लिए इशारा होता है कि मुझे पढ़वा दिया जाए। इसका सबब यह है कि इसी वजह से शायद नाज़िम कम हो रहे हैं इस दौर में। तो मैं तमाम शोराए कराम से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इस महफ़िल की, जश्न इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की महफ़िल की नौइयत ये है, तमाम मोमिनीन भी इस बात के लिए तायद फरमाएंगे, जो शोराए कराम मुसलसल आते हैं, इस महफ़िल की ये नौइयत है कि जैसे जैसे
रात ढलती जाएगी, मोमिनीन की आमद होती जाएगी। तमाम महफिल में जो है वो मोमिनीन कम होते हैं, और ये जश्न इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की नौइयत ये है कि जैसे जैसे रात ढलती है वैसे वैसे मोमिनीन की आमद होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ आपको पूरे हाल में और बाहर शहन में सिर्फ सर ही सर नज़र आएंगे, वो मंजिल भी आप अभी देखेंगे। आइए हज़रात, मैं 4 मिसरों से जनाब हिलाल नकवी साहब के अबरार साहब का इस्तकबाल करता हूँ कि आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, जिंदगी कौन से लम्हे में बिखर जाएगी, और तेरी महफिल में यही सोच के होता हूँ शरीक, एक रात और हिफाजत से गुजर जाएगी। तेरी महफिल में यही सोच के होता हूँ शरीक, एक रात और हिफाजत से गुजर जाएगी। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम जनाब अबरार नकवी साहब जो सरजमीन जम्मू कश्मीर से तशरीफ़ लाए हैं, उनके इस्तकबाल में आप हज़रात बुलंद तरीन नारे सलावत। हिंदुस्तान की आखिरी हद रियासत जम्मू व कश्मीर के सरहदी ज़िला पुंछ से कि एक सरहदी गांव से आकर शहर इल्म व अदब, सरज़मीन अनीस व दबीर, मरकज़ अज़ादारी में अपना कलाम पेश करना किसी जसारत से कम नहीं है। लेकिन जिन ज़वाते मुक़द्दसा की मदाख़वानी का शरफ़ हासिल किया है, उनके हाथों पर अगर कंकर भी आ जाएं तो वो कलाम करने लगते हैं। 4 मिसरे पेश खिदमत हैं आपकी समातों को बेदार करने के लिए कि बुग़्ज़ हैदर में लोग जो भी लम्हा लम्हा जल रहे हैं, बुग़्ज़ हैदर में लोग जो भी लम्हा लम्हा जल रहे हैं, है उमैया की नस्ल से वो नक्शे हिंदा पे चल रहे हैं। बुग़्ज़ हैदर में लोग जो भी लम्हा लम्हा जल रहे हैं उमैया की नस्ल से वो नक्शे हिंदा पे चल रहे हैं। अजीब मंतक है मुफ्तियों की, अजब अकीदा है कलमा गो का, उसी के बच्चों पे भौंकते हैं वो जिसके टुकड़ों पे पल रहे हैं। अजीब मंतक है मुफ्तियों की, अजब अकीदा है कलमा गो का, उसी के बच्चों पे भौंकते हैं वो जिसके टुकड़ों पे पल रहे हैं। 1400 साल के बाद मरकज़ इस्मत और तहारत को ये मशवरा दिया जाता है कि आपको करबला नहीं जाना चाहिए था। उम्मत में फसाद हो गया, उम्मत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि अली का बेटा जो करबला की ज़मीन पर ना शहीद होता, अली का बेटा जो करबला की ज़मीन पर ना शहीद होता, कसम खुदा की खुदा का दिन पीर जहान में ना सईद होता, न होते ख्वाजा न गौसे आजम ना ही बाबा फरीद होता। हुसैन अपना जो सर न देते तो तेरे घर भी यजीद होता। हुसैन अपना जो सर न देते तो तेरे घर भी यजीद होता। और फाजिल साहब ने एक मिसरे पर मुसद्दस कही थी, उसे मिसरे पर मैं 5-6 अशार आपकी हिदूत में पेश करता हूं कि आकर दरे हुसैन पे हैरात लेके जा, आकर दरे हुसैन पे हैरात लेके जा, लुत्फो करम नजात की बरसात लेके जा। आकर दरे हुसैन पे हैरात लेके जा, लुत्फो करम नजात की बरसात लेके जा। और राहिब से नबी ने कहा किस्मत में नहीं है, राहिब से नबी ने कहा किस्मत में नहीं है, बोले हुसैन एक नहीं साथ लेके जा। राहिब से नबी ने कहा किस्मत में नहीं है, बोले हुसैन एक नहीं साथ लेके जा। और बातिल को छोड़कर आजादारों की सफ में आ, बातिल को छोड़कर आजादारों की सफ में आ, हुर की तरह परवानाए निजात लेके जा, हुर की तरह परवानाए
نجات لے کے جا، اور مجلس جلوس و ماتم شبیر میں آ کر، مجلس جلوس و ماتم شبیر میں آ کر اشکوں کے بدلے خلد کی سوغات لے کے جا، اشکوں کے بدلے خلد کی سوغات لے کے جا۔ صلوات محمد بر آل محمد۔ عشق علی میں کٹتی ہے چلتی ہے زباں اور، عشق علی میں کٹتی ہے چلتی ہے زباں اور، واعظ کی زباں اور ہے میسم کی زباں اور، عشق علی میں کٹتی ہے چلتی ہے زباں اور، واعظ کی زباں اور ہے میسم کی زباں اور جھک کر درے بطول پہ کہتے ہیں سب ملک، جھک کر درے بطول پہ کہتے ہیں سب ملک، ارے اوروں کے مکان اور ہے زہرا کا مکان اور، اوروں کے مکان اور ہیں زہرا کا مکان اور واعظ بہت اس بات سے رہتے ہیں پریشان، واعظ بہت اس بات سے رہتے ہیں پریشان، جتنا علی چھپاتے ہیں ہوتا ہے عیاں اور، جتنا علی چھپاتے ہیں ہوتا ہے عیاں اور مولا کی ولایت ہے یہی فرق بتاتی، اشہد ان علی ولی اللہ کہ مولا کی ولایت ہے یہی فرق بتاتی، مومن کی عزا اور منافق کی عزا اور، مولا کی ولایت ہے یہی فرق بتاتی، مومن کی عزا اور منافق کی عزا اور مفتی سے نہ قرآن کی تفسیر سمجھنا، مفتی سے نہ قرآن کی تفسیر سمجھنا، ہوتا ہے لکھا اور وہ کرتا ہے بیاں اور، ہوتا ہے لکھا اور وہ کرتا ہے بیاں اور آل نبی نے کرب و بلا میں ہے بتایا، آل نبی نے کرب و بلا میں ہے بتایا، عمران کا ایمان اور ہے سفیان کا ایمان اور، عمران کا ایمان اور ہے سفیان کا ایمان اور بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ مفتی غم حسین کا تو معجزہ تو دیکھ، مفتی غم حسین کا تو معجزہ تو دیکھ، جتنا تو روکتا ہے یہ ہوتا ہے رواں اور، جتنا تو روکتا ہے یہ ہوتا ہے رواں اور جب بھی علی کے نام کا نعرہ ہے لگاتے، جب بھی علی کے نام کا نعرہ ہے لگاتے، بوڑھوں کے دل بھی ہوتے ہیں ابرار جواں اور، بوڑھوں کے دل بھی ہوتے ہیں ابرار جواں اور۔ ایک مرتبہ مل جل کر سوات حق پر ہے تو حسین کو حق کا امام لکھ۔ ناظم صاحب 1400 سال کے بعد یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس جنگ کو، کربلا کی جنگ کو حق اور باطل کی جنگ سے ہٹا کر دو شہزادوں کی جنگ کے زمرے میں لایا جائے۔ اسی ضمن میں پیش خدمت ہے کہ حق پر ہے تو حسین کو حق کا امام لکھ، باطل کے کل نظام کو دربار شام لکھ۔ حق پر ہے تو حسین کو حق کا امام لکھ، باطل کے کل نظام کو دربار شام لکھ، اور آل نبی سے عشق کا دعویٰ اگر ہے تو، آل نبی سے عشق کا دعویٰ اگر ہے تو، ان سے کہاں پہ کون لڑا سب کے نام لکھ، ان سے کہاں پہ کون لڑا سب کے نام لکھ۔ اور حق گو ہے حق پسند ہے گر حق شناس ہے، حق گو ہے حق پسند ہے گر حق شناس ہے، پھر قاتل حسین کو امیر شام لکھ، پھر قاتل حسین کو امیر شام لکھ۔ یا علی حق گو ہے حق پسند ہے گر حق شناس ہے، پھر قاتل حسین کو امیر شام لکھ، اور 12 امام حق ہیں تو حق مان کر انہیں، 12 امام حق ہیں تو حق مان کر انہیں، ان سے جو الگ ہے اسے باطل نظام لکھ، ان سے جو الگ ہے اسے باطل نظام لکھ۔ اور حسنین کی غلامی ہے جس کے لیے سند، حسنین کی غلامی ہے جس کے لیے سند، آقا میرے حسین کو اس کو غلام لکھ، آقا میرے حسین کو اس کو غلام لکھ۔ اور جنت کے طالبوں کو تو لکھ لے رضی اللہ، جنت کے طالبوں کو تو لکھ لے رضی اللہ، جنت کے مالکوں کو علیہ السلام لکھ، جنت کے مالکوں کو
अलैहिस्सलाम लिख, और आले नबी को जिसने है दर दर पे फिराया, आले नबी को जिसने है दर दर पे फिराया, उस लानसब हजूम को नस्ले हराम लिख, उस लानसब हजूम को नस्ले हराम लिख, और अबरार तुझको आले नबी को जिसने है दर दर पे फिराया, उस लानसब हजूम को नस्ले हराम लिख, और अबरार तुझको दाद दे खुद आके मुस्तफ़ा, अबरार तुझको दाद दे खुद आके मुस्तफ़ा, मदहे हुसैन में कोई ऐसा कलाम लिख, मदहे हुसैन में कोई ऐसा कलाम लिख, जन्नत के तालिबों को तो लिख ले रज़ी अल्लाह, जन्नत के मालिकों को अलैहिस्सलाम लिख। शुक्रिया। बगैर किसी तमहीद के मैं मोहतरमाना गुजारिश करता हूँ, जनाबे सोहैल बस्तूरी साहब के खिदमत में हर दिन नमाज लेकर हाजिर हो रहा हूँ। मोहतरम जनाबे सोहैल बस्तूरी साहब। जी जी कर दें आराम से। जी सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िरीन महफ़िल सलाम अलैकुम। अव्वलन तो बाबरकत जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वक्त बिल्कुल नहीं है, तवील फहरिस्त है, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट की नौकरी है। चंद अशार सादे सादे, क्योंकि मौला की महफ़िल है, उनके नाम से मंसूब, तो कुछ अशार मैं हाजिर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले। ये सोच कर भी करो मिदहते इमामे रज़ा, ये सोच कर भी करो मिदहते इमामे रज़ा, है आज बज़्म में खुद शिरकत इमामे रज़ा, है आज बज़्म में खुद शिरकत इमामे रज़ा। मुसाफिरत में कटी सारी जिंदगी, लेकिन मुसाफिरत में कटी सारी जिंदगी, लेकिन दिलों में आज भी है तुरबत इमामे रज़ा, दिलों में आज भी है तुरबत इमाम। सुन ले अशार मौला की शान में। जी भाई। दिलों में यारी, दिलों में आज भी है तुरबत इमामे रज़ा। देखें हर एक समत है सादात रिज़विया का हुजूम, हर एक समत है सादात रिज़विया का हुजूम,
रोक पाया कोई शोहरत इमाम रज़ा, न रोक पाया कोई शोहरत इमाम रज़ा। ज़माने भर में भला क्यों न सरफराज रहे, है मेरे शजरे को भी निस्बत इमाम रज़ा, है मेरे शजरे को भी निस्बत इमाम। अब एक पैगाम की शक्ल में, और ये दुआ है कि मौला अपना रोज़ा जल्द अज जल्द सबको दिखाएं और वो सबसे बड़ा दस्तरखान सबको नसीब हो। पड़ोसियों को वो भूखा न देख पाएंगे, पड़ोसियों को वो भूखा न देख पाएंगे, रहेगी याद जिन्हें दावत। ये सोच कर भी करो मिदहते इमाम। एक मिसरा था कि हुसैन पुश्ते रिसालत पर आके बैठ गए, हुसैन पुश्ते रिसालत पर आके बैठ गए। सलवात पढ़ें तो मैं कोशिश करता हूँ। देखिए आप सबके मिसरे हैं, हकीर कोशिश कर रहा पढ़ने की, मौला कबूल कर ले इस नियत के साथ। जहाँ भी महफिले मौला सजा के बैठ गए, जहाँ भी महफिले मौला सजा के बैठ गए, मलक वहीं पे मुसल्ला बिछा के बैठ गए, मलक वहीं पे मुसल्ला बिछा के नारा हैदरी। जो घर से महफिले मौला में आके बैठ गए, वो हुर की तरह मुकद्दर बना के बैठ गए, वो हुर की तरह मुकद्दर बना के बैठ गए। या वो हुर, जल्दी जल्दी शेर समाप्त कर ले। वो हुर की तरह मुकद्दर बना के बैठ गए। अब आपसे बेहतर कौन जानेगा, बैठ गए। फरिश्ते जानते हैं ज़िक्र करबला क्या है, फरिश्ते जानते हैं ज़िक्र करबला क्या है। जहाँ जगह मिली मजलिस में आके बैठ गए, जहाँ जगह मिली मजलिस में फरिश्ते जानते हैं ज़िक्र करबला क्या है। जहाँ जगह मिली मजलिस में आके बैठ गए,
کہا جو دل، یہ سب آپ کے اشعار ہیں شہر ازا. کہا جو دل نے چلو آؤ دیکھ لے جنت. کہا جو دل نے چلو آؤ دیکھ لے جنت. امام باڑے کے ہمدر پا جا کے بیٹھ گئے. امام باڑے کے ہمدر پا جا کے بیٹھ گئے. کہاں ہم حقیر و فقیر ذلیل، کہاں شہزادی. ہمیں ارے ہمیں بلانا تھا مہمان رسول زادی کو. ہمیں بلانا تھا مہمان رسول زادی کو. غریب خانے میں پرچم سجا کے بیٹھ گئے. غریب خانے میں ہمیں بلانا تھا مہمان رسول زادی کو. جی بھائی ہمیں زندہ باد کہا جو اللہم صلی علی محمد. جی ہیں بھائی کہا جو دل نے چلو آؤ دیکھ لے جنت. امام باڑے کے ہم در پا جا کے بیٹھ گئے. ہمیں بلانا تھا مہمان رسول زادی کو. غریب خانے میں پرچم سجا کے بیٹھ گئے. اب ایک منظر دکھانے کی کوشش ہے اور آپ لوگ بہتر جانتے ہیں یہ جو حالات ہیں، کبھی کبھی قدرت کی طرف سے زلزلہ، طوفان، ایسے ناگہانی حادثات آتے ہیں تو انسان پہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے. اور ایک ملک ہے جاپان، وہاں باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے. زلزلے مسلسل آتے ہیں، کیسے اپنے کو محفوظ کریں. اب ایک منظر ہے، جری کے نیزے کی دریا پر اتنی ہیبت تھی. جری کے نیزے کی دریا پر اتنی ہیبت تھی. جو پہرے دار تھے سر کو چھپا کے بیٹھ گئے. جو پہرے دار تھے یا علی جی ہے بھائی سلامت ہیں. یا بس آخر کے یا عباس جی ہے بھائی سلامت ہیں. یا عباس جری کے نیزے
غصے کی دریا پا اتنی ہیبت تھی جو پہرے دار. اب ایک قافیہ سنانا ہے اور آپ کی جو زبان ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں. جو پہرے دار تھے سر کو چھپا کے بیٹھ گئے. چمک رہا ہے ابھی تک حسین کا روزہ. چمک رہا قافیہ سن لیں چمک رہا ہے ابھی تک حسین کا روزہ. چمک رہا ہے ابھی تک حسین کا روزہ. ستمگروں کے محل بھر بھرا کے بیٹھ گئے. ستمگروں کے محل. جی ہے بھائی. چمک رہا ہے ابھی تک حسین کا روزہ. چمک رہا ہے ابھی تک حسین کا روزہ. ستمگروں کے محل بھر بھرا کے بیٹھ گئے. وہیں سے بیٹھ گئے اب تضمین حسین پشت رسالت پا کے بیٹھ گئے. وہیں سے لوٹے ہیں ہنس کر ابھی علی اصغر. وہیں سے لوٹے ہیں ہنس کر ابھی علی اصغر کہ جس مقام پہ دل انبیاء کے بیٹھ گئے. کہ جس مقام دل وہیں سے. جی سلامت میں وہیں سے لوٹے ہیں ہنس کر ابھی علی اصغر کہ جس مقام پہ دل انبیاء کے بیٹھ گئے. کہ جس مقام پہ دل انبیاء کے بیٹھ گئے. وہیں سے لوٹے ہیں ہنس کر ابھی علی اصغر کہ جس مقام پہ دل انبیاء کے بیٹھ. حسین پشت رسالت پا آ کے بیٹھ گئے. کہ جس مقام دعائیں درکار ہیں کہ جس مقام پہ دل انبیاء کے بیٹھ گئے. یہ دیکھو ہو گئی ایک اور رسول کو معراج. یہ دیکھو ہو گئی ایک رسول کو معراج. حسین پشت رسالت پا آ کے بیٹھ گئے. حسین پشت رسالت
یہ دیکھو زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد سلامت رہے بھائی مردہ باد مردہ باد وہیں سے لوٹے ہیں ہنس کر ابھی علی اصغر کہ جس مقام پہ دل انبیاء کے بیٹھ گئے ہمیں بلانا تھا مہمان رسول زادی کو غریب خانے میں پرچم سجا کے بیٹھ گئے یہ دیکھو ہو گئی ایک رسول کو میرا آج حسین پوچھتے رسالت پہ آ کے بیٹھ گئے سہیل 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 تم کو ملے گا ثواب محشر تک یہ اور بات قصیدہ سنا کے بیٹھ گئے یہ اور بات قصیدہ سنا کے بیٹھ گئے چمک رہا ہے ابھی تک حسین کا روزہ ستمگروں کے محل بھر بھرا کے بیٹھ گئے دیکھیں مولا آپ سب کو سن میں اچھا احکام ہے مولا آپ سب کو سلامت رکھے لیکن سینئر شعراء کرام سب تشریف رکھتے ہیں تو یہ تہذیب بھی ہوتی ہے محافل کا کوئی طریقہ بہرحال آپ کا حکم ہے چند اشعار میں تمیدن پیش کر دے رہا ہوں مصرع تھا کہ ردائے فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا اب ایک سوال اس حقیر ذہن میں آیا کہ اگر شہزادی ہی نہ ہوتی وہ حدیث قدسی اور حدیث قصہ جو پروردگار تعارف کرا رہا ہے تمیدن 3 شعر ہیں چوتھے شعر کے لیے اپنی جگہ لے لوں گا نعرہ حیدری نہ مسجد میں اذان ہوتی لیکن میں گزارش کروں گا تمام مومنین سے کہ جو باہر تشریف فرما ہے اور جو مومنین اندر ہال میں موجود ہوں گے انہیں کے درمیان گورے کے ٹوکن تقسیم کیے جائیں خواتین سے گزارش ہے کہ جہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہیں تشریف رکھیں کوئی خاتون آئے گی اور ان کے ہاتھ میں بہت آہستہ سے ٹوکن دے کر چلی جائے جہاں خواتین بیٹھی وہیں بیٹھی رہے بہت آہستہ ساتھ آگے محفل میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو جیسے محفل کا ماحول ہے چلتا ہے اور بسم اللہ بس 10 منٹ کی زحمت ہے نہ مسجد میں اذان ہوتی نہ سجدوں کا پتہ ہوتا اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا اترتی آئے تطہیر کس کی شان میں
किसे उम्मे अबीहा मुरसले दीने कहा होता फरिश्ते रोटियों को मांगने फिर किस के घर जाते कहा रिजवान ने हसनैन का कपड़ा सिला होता कहाँ फिर पंजतन के नाम की महफिल सजी होती कहाँ तोहफा किसा सा हम गरीबों को मिला होता नबी इनसे अली इनसे हसन इनसे हुसैन इनसे अगर ज़हरा नहीं होती तो फिर दुनिया में क्या होता अगर ज़हरा नहीं होती तो फिर दुनिया में क्या होता न दहशत गर्द कहता ये जहां तुमको मुसलमानों दरे ज़हरा जलाने वालों से गर फासला होता दरे ज़हरा जलाने गर फासला होता दरे ज़हरा। आखिर के 3 शेर हैं, जगह ले रहा हूं, अब मुझे बेहद अजीज हैं। जी पढ़ता हूं। न दहशत गर्द कहता ये जहां तुमको मुसलमानों दरे ज़हरा जलाने वालों से गर फासला हो। 2 शेर हैं, तज़मीन जगह ले रहा हूं, मुझे बेहद अजीज हैं। मदीने की ज़मीन शबीर हिजरत कर गए वरना तुम्हारी खाक का भी एक लक़ब खाके शिफा होता तुम्हारी। आइए सलाम करते हैं करबला के उस नन्हे मुजाहिद की खिदमत में। सरे मेरे मौला ताकत देने शेर पढ़ने की। सरे असग़र की जानिब देख कर ये अंबिया बोले ये बच्चा नौजवान होकर अली का आईना होता। ये बच्चा रिदाए फातिमा ज़हरा नहीं होती तो क्या होता। वो दिन करीब आ रहे हैं, अब हम चर्चा कर रहे हैं कि इतनी गर्मी बढ़ रही है, 40 डिग्री हो गया।
45 हो गया, 50 हो जाएगा, बड़ी बड़ी समिट हो जाएगी, बड़े बड़े सेमिनार हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग, इतनी धूप, इतनी गर्मी, इतनी शिद्दत, इतनी धूप, इतनी गर्मी, रिदाए फातिमा ज़हरा नहीं होती तो क्या होता? ये बच्चा नौजवान होकर अली का आईना होता है। पाक परवरदिगार सवानेज़े का सूरज झेलता कैसे सरे महशर रिदाए फातिमा ज़हरा नहीं होती तो क्या होता? सुहेलाले नबी की मदह ने पहचान दी, वरना जहां में कौन मुझको जानता पहचानता होता। अगर ज़हरा नहीं होती तो फिर दुनिया में क्या होता? बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बलंतर सलवा। सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत जश्न हो रहा है और माशाअल्लाह मौला तमाम हज़रात जो निहायत ही खूबसूरत अंदाज से महफिल को समाप्त कर रहे हैं। सोहेल साहब माशाअल्लाह खूब शेर पढ़ रहे थे जनाब फातिमा ज़हरा की रिदा, फिर उन्होंने ख़त्म किया। मैं चाहता हूँ कि उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जनाब सैयदा की रिदा का तज़किरा करते हुए आप हज़रात की दुआएं लेते हुए बारगाह मौला में अपने हाज़िरी का शरफ़। रिदाए फातिमा ज़हरा का साया देखना होगा। रिदाए फातिमा ज़हरा का साया देखना होगा। सरे महशर अज़ादारों का रुतबा देखना होगा। सरे महशर अज़ादारों का रुतबा देखना होगा। दुआएं चाहूँगा, शेर नज़र करता हूँ। अंधेरी अंधेरी रात में गर रोशनी दरकार है तो फिर तुझे ऐ चाँद अली अकबर का चेहरा दे। तुझे तुझे ऐ चाँद अली अकबर का चेहरा देखना होगा। तुझे ऐ चाँद। आप सबकी दुआएं लेते हुए शेर पेश करता हूँ। हयातो मौत पर कब्जा अली का है
अजल बोली हयात मौत पर कब्जा अली का है अजल बोली जिसे लाए हो जिंदा उसको मुर्दा दे वहाँ जाऊंगा जिसे लाए हो जिंदा उसे को मुर्दा देखना होगा जिसे लाए शेर नज़र करता हूँ खास तौर से दुआएं चाहूंगा नमाजों पर नई तीराओ मलक ज़ेरे लहद बोले नमाजों पर नई तीराओ मलक ज़ेरे लहद बोले अमल तो बाद में पहले अकीदा दे सलामत रहे अमल तो बाद में पहले अकीदा दे दुआ चाहूंगा अमल तो बाद में पहले अकीदा देखना होगा दुआएं चाहता हूं जो बच्चे कर भाग निकले थे मेरे गाजी के हमले से जो बच्चे के भाग निकले थे मेरे गाजी के हमले से पसे आबास अब असग़र का हमला दे सलामत रहे पसे आबास अब असग़र का हमला देखना होगा। मैं चाहता हूँ जो मेरे भाई पीछे बैठे हैं और थोड़ा पला हो गया आप हज़रात थोड़ा आगे आ जाएं इंशाअल्लाह बहुत कम वक्त में अपने हिस्से का सवाल दे के वापस हो जाऊंगा थोड़ा आगे थोड़ा नज़दीक आ जाइए पर आगे सलवात पढ़ते दिया हज़रात नज़दीक आ खास तौर से एक मतलब 3-4 शेर बहुत ही खूबसूरत सुन रहे हैं माशाअल्लाह मौला आपको सलामत रखें नजर करता हूँ मतलब दुआएं लेते हुए खास तौर से देखिएगा किसी लायक को ये सजदे मुनाफिकीन के बेकार जाएंगे सजदे मुनाफिकीन के सजदे मुनाफिकीन के बेकार जाएंगे सजदे मुनाफिकीन के बेकार जाएंगे जन्नत में से वो शह के आज़ादार जाएंगे जन्नत में से फुशह के जन्नत में से फुशह के शेर नजर करता हूँ सुने कहते थे लोग ओनो मोहम्मद को देख कर कहते थे लोग मोहम्मद को देख कर कहते थे लोग मोहम्मद
को देख के चारण में आज जाफर तैयार जाएंगे। चारण में आज जाफर, चारण में आज जाफर तैयार जाएंगे। चारण में आज जाफर बोहलोल के कसीदे पढ़े जाएंगे वहाँ। बोहलोल के कसीदे पढ़े जाएंगे वहाँ। महफिल में आज सारे, महफिल में आज सारे समझदार जाएंगे। महफिल में आज सारे। अब शेर नज़र करता हूँ आपकी दुआएं लेते हुए, खास तौर से मुलादा फरमाएं हुजूर। 9 लाख लश्करी हो, 9 लाख लश्करी हो, सितम के हुआ करें। 9 लाख लश्करी हो कि 9 लाख लश्करी हो, सितम के हुआ करें। असगर के मुस्कुराते ही सब हार जाएंगे। असगर के मुस्कुराते ही, असगर के मुस्कुराते ही सब हार जाएंगे। असगर के मुस्कुराते ही सज्जाद के लबों से तबस्सुम करीब है। सज्जाद के लबों से, सज्जाद के लबों से तबस्सुम करीब है। कि सज्जाद के लबों से तबस्सुम करीब है। कल हुर्मुला को मारने मुख्तार जाएंगे। कल हुर्मुला को मारने। सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। हज़रत इस कलाम की फरमाइश पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी 2-3 बार हाजिर करता हूँ। इसी साल का एक नाम है, खास तौर से एक मिसरे में दुआएं करना चाहूँगा। मौला आपको सलामत रखे। बहुत खूबसूरत आवाज़ सुना है। उन्वान है ये है अब्बास का कलम। मैं 2-3 बार हाजिर करना है, आपकी दुआएं देते हुए उसके बाद मैं ले लूँगा। मिलादा फरमाए खास तौर से एक सलवात पढ़ते पर मोहम्मद वाले में। ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम, ये है। अब मेरे साथ अगर आप शामिल हो जाएंगे मेरा हौसला बढ़ेगा, मिल के मेरे साथ पढ़िएगा। ये है अब्बास का अलम, ये है कितना अलम, ये है अब्बास बाबा से बुलंद। ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम। इसको चूमो ये आज़ादार बना देता है। इसको चूमो ये आज़ादार बना देता है। बेवफा को भी वफादार बना देता है। ये है ये है अब्बास का अलम। अब
बन सुने याद हर दौर की तारीख दिलाता है अलम, देखिए हुजूर, याद हर दौर की तारीख दिलाता है अलम, हक व बातिल में है क्या फर्क बताता है अलम, हक व बातिल में है क्या फर्क बताता है अलम, इसलिए अहले सितम को नहीं भाता है अलम। अब इस्लाम की शान सुने बैत में, इसलिए अहले सितम को नहीं भाता है अलम, जब अज़ा खाने से बाहर ये अलम आता है, जब अज़ा खाने से बाहर ये अलम आता है, देख के चेहरा मुनाफिक का बिगड़ जाता है। ये है अब्बास का अलम, मिल गया बने, बहुत सुंदर बने, ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास। बन सुने, दुआएं चाहता हूँ मिसरों पे खास तौर से, देखेगा मिसले अंजुम जो ये पंजे में टके रहते हैं, दुआएं चाहूंगा मौला के चाहने वाले बैठे हैं, सुने, मिसले अंजुम जो ये पंजे में टके रहते हैं, सीने मश्क सकीना से लगे रहते हैं, सीने मश्क सकीना से लगे रहते हैं, फूल जो इसके फरेरे में सजे रहते हैं, इनके साए में हर कदम की दवा मिलती है, एक पत्ती भी खिला दो तो शिफा मिलती है। ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम। सुने बंद, इसने ज़हरा की दुआओं से जवानी पाई, इसने ज़हरा की दुआओं से जवानी पाई, फतह शब्बीर की बेमिस निशानी पाई, फतह शब्बीर की बेमिस निशानी पाई, इसके साए में जुलूसों ने रवानी पाई, ये अलम मुफ्ती के फतवा से नहीं रुक सकता, हाथ कट सकते हैं लेकिन ये नहीं झुक सकता। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ एक सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। जश्न की मुनासिबत से अर्ज़ करता हूँ, तवज्जो चाहूँगा कि दिल किसी कीमत नहीं लगता मेरा मौला रज़ा। तवज्जो चाहूँगा जो इंशाअल्लाह कुरान में इनका नाम आएगा, जो ज़ियारत कर चुके हैं उनके लिए भी, कि दिल किसी कीमत नहीं लगता मेरा मौला रज़ा। देख के आया हूँ जब से दर तेरा मौला रज़ा,
دیکھ کے آیا ہوں جب سے در تیرا مولا رضا، جب کبھی پردیس میں رنج و مصیبت میں گھرا. توجہ چاہوں گا کہ جب کبھی پردیس میں رنج و مصیبت میں گھرا، بس تیرا ہی نام میں لیتا رہا مولا رضا، بس تیرا ہی نام میں لیتا رہا مولا رضا. باندھ کر، توجہ چاہوں گا کہ باندھ کر بازو پہ مجھ سے ماں میری کہنے لگی، باندھ کر بازو پہ مجھ کے ماں میری کہنے لگی، مطمئن دل ہے میرا ضامن تیرا مولا رضا، مطمئن دل ہے میرا ضامن تیرا مولا رضا. یہاں سے توجہ چاہوں گا کہ توجہ چاہوں گا کہ قاتلان مادر سادات سے ہمدردیاں، توجہ چاہوں گا کہ قاتلان مادر سادات سے ہمدردیاں. آج کے ملا کو یہ کیا ہو گیا مولا رضا؟ قاتلان مادر سادات سے ہمدردیاں، قاتلان مادر سادات سے ہمدردیاں. آج کے ملا کو یہ کیا ہو گیا مولا رضا؟ تو آرزو ہے، اب جس کی آرزو ہوگا ایزان گرامی، کہ آرزو ہے قاتل زہرا کی توڑوں پسلیاں، آرزو ہے قاتل زہرا کی توڑوں پسلیاں، اپنے ہاتھوں سے میں اس کو دوں سزا مولا رضا، اپنے ہاتھوں سے میں اس کو. مل کے لگائیے اگر زائن بھائی لگانا ہے تو. آرزو ہے قاتل زہرا کی توڑوں پسلیاں، اپنے ہاتھوں سے میں اس کو دوں سزا مولا رضا. تو لیلا کا سا ورد تو مامون کو کرنا پڑا، لیلا کا سا ورد تو مامون بھی کرتا رہا، جب مصیبت میں پھنسا کہنا پڑا مولا رضا، جب مصیبت میں گھرا کہنا پڑا مولا رضا. تو موت جب آئے تو ساجد بس لبوں پہ یا علی. توجہ چاہوں گا، موت جب آئے لبوں پہ، موت جب آئے تو ساجد ہو لبوں پہ یا علی، اور نظروں میں رہے روضہ تیرا مولا رضا، اور نظروں میں رہے مولا رضا روضہ تیرا مولا رضا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. 4 مصرے عرض کرتا ہوں بہت مختصر انشاءاللہ بس. کہ دولت و شہرت نہ تخت و تاج و ثروت چاہیے، دولت و شہرت نہ تخت و تاج و ثروت چاہیے، چاہیے تو بس مجھے فطرت سی قسمت چاہیے، چاہیے تو بس مجھے فطرت سی قسمت چاہیے. تو آنکھ سے آنسو جو نکلے دل میرا کہنے لگا کربلا تو دیکھ لی اب کس کو جنت چاہیے. آنکھ سے آنسو جو نکلے دل میرا کہنے لگا کربلا تو دیکھ لی اب کس کو جنت چاہیے. بچہ نشا ایزان گرامی کہ کب کہا مولا عباس کی شان میں عرض کرتا ہوں کہ کب کہا شاہ نے ارمان نکالو عباس، کب کہا شاہ نے ارمان نکالو عباس، آج دل کھول کے تلوار چلا لو عباس. توجہ چاہوں گا، کہا دل کھول کے تلوار چلا لو عباس، آج دل کھول کے تلوار چلا لو عباس. ایک سوکھی ہوئی بس مشق سکینہ لے لو، جاؤ اب دشت کو نیزے پہ اٹھا لو عباس. ایک سوکھی ہوئی بس مشق سکینہ لے لو، جاؤ اب دشت کو نیزے پہ اٹھا لو عباس. بس یوں تلوار سے ہلکا سا نشاں کھینچا تھا. توجہ چاہوں گا، بس یوں تلوار سے ہلکا سا نشاں کھینچا تھا، دم نہیں لاکھوں میں جو قید مٹا لو عباس، دم نہیں لاکھوں میں
जो कैदे मिटा लो अब्बास, कोई अब हश्र तलक कैद न कर पाए इसे, आबे दरिया को यूं आजाद करा लो अब्बास, तो है दुआ लब पे साजिद की बस एक बार सही, आप रोजे पे हमें अपने बुला लो अब्बास, आप रोजे पे हमें अपने बुला लो अब्बास। कुछ मुझे ऐसे भी नादान नजर आते हैं, कुछ मुझे ऐसे भी नादान नजर आते हैं, हो खुशी तब भी परेशान नजर आते हैं, कुछ मुझे ऐसे भी नादान नजर आते हैं, हो खुशी तब भी परेशान नजर आते हैं। तो मस्जिदों मिंबरों मेहराब ये तुम बिन मौला, मस्जिदों मिंबरों मेहराब ये तुम बिन मौला, जो भी हो मुझको ये वीरान नजर आते हैं, जो भी हो मुझको ये वीरान नजर आते हैं। तो एक ही खाने ज़हरा है जहां पर वल्लाह हर तरफ बोलते कुरान नजर आते हैं, एक ही खाने ज़हरा है जहां पर वल्लाह, एक ही खाने ज़हरा है जहां पर वल्लाह हर तरफ बोलते कुरान नजर आते हैं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। चार मिसरों से आगाज़ कर रहा हूँ, शायर किसी लायक। लश्कर के इरादों को वहीं गैज़ में तोड़ा, अरे पानी का बदन तिश्ना दहानी पे निचोड़ा, अरे पानी का बदन तिश्ना दहानी पे निचोड़ा, मशकी ज़ालम में यही देता है गवाही, अरे मशकी ज़ालम में यही देता है गवाही, गाजी ने सकीना का कभी हाथ न छोड़ा, गाजी ने सकीना का, जिसकी ड्यूटी के लिए मैं आया हूँ, सिर्फ उतना मैं अदा कर दूँ फिर मैं अपना जगह ले लूँगा। गाजी और एक हसास ख़ता अपनी ज़िंदगी का मैं आप लोगों के दरमियान पढ़ रहा हूँ। किस दर्जा मोतबर थी खुदा जाने दोस्ती, अरे लिखा है खत हुसैन ने तन्हा तुम्हारे नाम, अरे लिखा है खत हुसैन ने, तुम कितने खुश नसीब हो दुनिया में ऐ हबीब, अरे तुम कितने खुश नसीब हो दुनिया में ऐ हबीब, अब्बास की बहन ने किया है तुम्हें सलाम, अब्बास की बहन ने, अब्बास की बहन ने। और यहाँ से एक मतलब और चंद अशार बहुत जल्दी जल्दी शायद जो बातें खिलाफे विला कर रहे हैं,
جو باتیں خلاف ولا کر رہے ہیں، جو باتیں خلاف ولا کر رہے ہیں، مصلی پہ آخر وہ کیا کر رہے ہیں، جو باتیں خلاف. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں فارسی میں پڑھ رہا ہوں، میں کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہوں لگ رہا ہے. جو باتیں، یا تو بہت گاڑھا کہہ دیا، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے شاعری. جو باتیں خلاف، دیکھیے میں ایسے ہی پڑھنے کا عادی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جس کی ڈیوٹی ہے میں وہ پورا کر رہا ہوں. نہیں حاجت ہوتی ہے، مگر بہرحال علی کی جو مصرع پڑھ رہا ہوں، علی کی جو ہم یہ ثنا کر رہے ہیں، علی کی جو ہم یہ ثنا کر رہے ہیں، ابھی سب کا شجرہ پتا کر رہے ہیں. جو باتیں خلاف ولا کر رہے ہیں، علی سے عداوت ہے جب ان کو اتنی، علی سے عداوت ہے جب ان کو اتنی، تو سجدہ بھلا کیوں ادا کر رہے ہیں. جو باتیں خلاف ولا کر رہے ہیں، علم با وفا کا اٹھائیں وہی بس، علم با وفا کا اٹھائیں وہی بس، علم با وفا کا اٹھائیں وہی بس. جو بھائی سے اپنے وفا کر رہے ہیں، جو باتیں خلاف ولا کر رہے ہیں، علم با وفا کا اٹھائیں وہی بس، علم با وفا کا اٹھائیں وہی بس، علم با وفا کا اٹھائیں وہی بس. ارے علم با وفا کا اٹھائیں وہی بس، جو بھائی سے اپنے وفا کر رہے ہیں، جو باتیں خلاف ولا کر رہے ہیں. کبھی بھی مرض ٹھیک ہوگا نہ ان کا، کبھی بھی مرض ٹھیک ہوگا نہ ان کا، جو بغض علی میں دوا کر رہے ہیں. جو باتیں خلاف ولا کر رہے ہیں، تو خدا سے ملاقات کی آرزو میں، ارے خدا سے ملاقات کی آرزو میں، سفر غم سوے کربلا کر رہے ہیں. خلاف ولا کر، سلامت رہے. وہ عباس کیا ہے خدا ہی یہ جانے، وہ عباس کیا ہے خدا ہی یہ جانے، وہ عباس کیا ہے خدا ہی یہ جانے. علی جس کی خاطر دعا، اللہ اکبر، سلامت رہے. وہ عباس کیا ہے، ارے وہ عباس کیا ہے خدا ہی یہ جانے، وہ عباس کیا ہے خدا ہی یہ جانے. علی جس کی خاطر دعا کر رہے ہیں، تو
علی کی ولایت جو دل میں نہیں ہے، علی کی ولایت جو دل میں نہیں ہے، عبادت خلاف خدا کر رہے ہیں، عبادت خلاف خدا کر رہے ہیں، جو باتیں خلاف ولا کر رہے ہیں، تو تیرے دشمنوں پہ صدا کر کے لعنت، تیرے دشمنوں پہ صدا کر کے لعنت، تیرے دشمنوں پہ صدا کر کے لعنت، یوں اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ تیرے دشمنوں پہ صدا کر کے لعنت، تیرے دشمنوں پہ صدا کر کے لعنت، یوں اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ اے فطرس جدا ہوگی پرواز تیری، اے فطرس جدا ہوگی پرواز تیری، تجھے شاہدی پر عطا کر رہے ہیں، جو باتیں خلاف ایام آنے والا ہے۔ یہ حالت حاضرہ شاید کسی لائق ہو، سچی بات کڑوی ہوتی ہے۔ وہ کیا منہ دکھائیں گے بنت نبی کو، وہ کیا منہ دکھائیں گے بنت نبی کو، وہ کیا منہ دکھائیں گے بنت نبی کو، جو سازش خلاف عزا کر رہے ہیں، جو باتیں خلاف ولا کر رہے ہیں۔ ایک شعر اپنے لیے، فرشتے سمجھ لیں گے نوکر ہے کس کا، ارے فرشتے سمجھ لیں گے نوکر ہے کس کا، سپرد اس کے خاک شفا کر رہے ہیں، جو باتیں خلاف ولا کر رہے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں کیسے صحابی، یہ کیسے مسلمان ہیں کیسے صحابی، یہ کیسے مسلمان ہیں کیسے صحابی، عزا سے ولایت جدا کر رہے ہیں، جو باتیں خلاف ولا کر رہے ہیں، جو بھونکے علی پہ انہیں جان لینا، جو بھونکے علی پہ انہیں جان لینا، آیا اپنی ماں کی خطا کر رہے ہیں، جو باتیں خلاف ولا کر رہے ہیں۔ بے شمار بے شمار اے رضوان کر کے ثنا مرتضیٰ کی، اے رضوان کر کے ثنا مرتضیٰ کی، بلند اپنا ہم مرتبہ کر رہے ہیں، جو باتیں خلاف ولا کر رہے ہیں، مصلی پہ آخر وہ کیا کر رہے ہیں، جو باتیں خلاف ولا کر رہے ہیں۔ عظمت زارہ و بلند
सारे शबीर की सेवा की। मैं अपने दुआ के प्रभावी हो रहा हूँ। शायर रहे आपके घर में जो 20 शायर रहे अभी जनाब सावन अल्लोल और मौला निज़ाम जो लोग बिना किसी वजह के इधर उधर हैं, मैं दस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि वो हाल में तशरीफ ले आए। ये कदीमी जश्न आपका है। यहाँ पे जिन लोगों ने ये इरादा, जो लोग इरादा करके आए हैं कि मैं जश्न रज़ा में मुकम्मल तौर से शामिल होगा, वो लोग यहाँ पे तशरीफ फरमा है। एक बुलंद तरीन सलवात से आप दुनिया में उस बशर की अलग शान होती है। दुनिया में उस बशर दुनिया में उस बशर की अलग शान होती है, जिस पर रसूल ज़ादी मेहरबान होती है। नारा अली का सब आदमी आपकी बारगाह में सोच के तो कुछ आता है, लेकिन माहौल कुछ ऐसा बन जाता है कि मजबूरन कुछ अलग से पढ़ना पड़ता है, फिर वो समाप्त करने लगा। एक छोटी बहन की एक मतलब होती है समाज से। तवज्जो जैसा हो बाग जन्नत में जो
उस्ताद मोहतरम और मौलाना मेराज मंगलोरी के लिए एक माहौल बनाना चाहता हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अशार उनसे सुन सकें। एक बड़ा तनी सलवात हो अहले नज़र तशरीफ रखते समात करें। बाग जन्नत में जो काफिला जाएगा वो भी मिसले जुलूस से हंसा जाएगा। बाग जन्नत में जो काफिला जाएगा। मेराज भाई पढ़ रहा हूँ मैं पैचम उठाए हुए, मुझसे पहले मेरा नक्शे पा जाएगा। बाग जन्नत में जो काफिला जाएगा। और हजरात यहाँ पे तशरीफ फरमा जो लोग हैं वो ये सुनिए हजरात, आगे आगे होगा अब्बास का, पीछे शबीर का ताज़िया जाएगा। बाग जन्नत में जो काफिला जाएगा। और ये शेर सरकार देखिएगा, तार पर भी करूंगा मैं जिक्र रज़ा, जान ही जाएगी और क्या जाएगा। बाग जन्नत में काफिला तार पर भी करूंगा मैं ज़िक्र रज़ा, जान ही जाएगी और क्या जाएगा। बाग जन्नत में जो काफिला जाएगा वो भी मिसले जुलूस से हंसा जाएगा। बाग जन्नत में जो काफिला जाएगा। और देखिएगा, दौलत इश्क है नहीं है अगर, सोचिए कब्र में साथ क्या जाएगा। बाग जन्नत में जो काफिला जाएगा। एक सलवात पढ़ दीजिए। क्योंकि मोतबर सामने बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे सुन के समझ के तार लोग दे रहे हैं, ये मुझे बहुत खुशी है। एक सलवात का और सहारा दे। जीत कर नम होंगे नहरे अलकमा, अब्बास ने तवज्जो चाहता हूँ तुम आपको। जीत कर नम होंगे नेरे अलकमा, अब्बास ने जीत कर नम होंगे नहरे अलकमा, अब्बास ने, मैं अली का शेर हूँ बतला दिया। अब
सुनिए, शायरी सुनिए, शायरी सुनिए। ایسی شخصیت جناب اعجاز زینی صاحب اور جناب خادم شبیر نقوی صاحب کے سامنے لب کشائی کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ لوگ ہر مداح کو داد و تحسین سے نواز رہے ہیں۔ نعرہ حیدری عباس نے میں علی کا شیر ہوں۔ دیکھیے جو لوگ بہت غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اپنے آپ کو دوسرے طرح کا سمجھنے لگا ہوں، تھوڑا غور سے مت دیکھیے، ڈر جاتا ہوں۔ جیت کے لمحوں سنے نا سوکھے پتوں کی چرائی بھی جاتی ہے، کسان جب اناج کو اپنے سنبھالتا ہے اڑاتا ہے تو ہوا چادروں سے چڑھائی بھی جاتی ہے۔ سماعت کریں۔ سوکھے پتوں کی طرح اڑنے لگی فوج یزید، یوں چلائی ٹوٹے نیزے کی ہوا، عباس نے بہت لوگوں نے لفظ وفا کا اپنے طریقے سے اساتذہ نے بھی سارے لوگوں نے استعمال کیا ہے، ایک نیا رخ ہے، شاید آپ کو پسند آئے اور دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ سماعت کریں حضرات۔ گلیز بھائی کہہ رہا ہے آج بھی لفظ وفا، ندیم صاحب سماعت کریں، کہہ رہا ہے سر جھکا کے
حوصلہ مل رہا ہے، مولا سلامت رکھے ان لوگوں کو کہ ہمارے بیچ میں زیادہ سے زیادہ وقت ان لوگوں کا آئے. سماعت کریں. حضرت یوسف یہ منظر جیت عباس نے میں علی کا شیر ہوں بتلا دیا. عباس نے سرکار آپ سے چاہتا ہوں خاص طور سنیں. حضرت یوسف محترم جناب ساون ہلوری صاحب جو بارگاہ مولا رضا علیہ السلام میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، اور ابھی جیسے آپ نے آغاز محفل سے اب تک یہ منظر دیکھا کہ آج کی محفل کی نوعیت یہ رہی کہ جناب ہلال نقوی صاحب سے محفل کا آغاز ہوا، کیونکہ وہ علیل تھے. اس کے بعد چند بچوں نے کلام پیش کیا، پھر استاد الشورا جناب سرور لکھنوی صاحب نے کلام پیش کیا. میں چاہتا ہوں کہ جو نہج چل رہی ہے اسی نہج کو برقرار رکھا جائے،
اور آپ کو بہت دور نہیں لے چلتا ہوں، سرزمین نصیر آباد لے چلتا ہوں اور وہاں سے ایک استاد نام آپ کے حوالے کرنا ہے۔ آئیے حضرات، میں جناب قادم شبیر نصیر آبادی صاحب کے استقبال کے لیے صرف اور صرف 4 مصرے پڑھوں گا اور آپ حضرات متوجہ ہو جائیں۔ صرف ان کے استقبال میں مجھے 4 مصرے پڑھنا ہے، تھوڑا سا آپ آمادہ ہو جائیں کہ یا علی کہہ کے جہاں جس نے قدم رکھا ہے، یا علی کہہ کے جہاں جس نے قدم رکھا ہے، میرے مولا نے وہاں اس کا بھرم رکھا ہے۔ یا علی کہہ کے جہاں جس نے قدم رکھا ہے، میرے مولا نے وہاں اس کا بھرم رکھا ہے۔ رات بھر جس کے لیے نیند نہ آئی تم کو، آج بھی گھر میں ہمارے وہ علم رکھا ہے۔ رات بھر جس کے لیے نیند نہ آئی تم کو، آج بھی گھر میں ہمارے وہ علم رکھا ہے۔ آئیے 4 مصرے اور پڑھتا ہوں کہ آج بھی گھر میں ہمارے وہ علم رکھا ہے۔ درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے۔ خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے۔ تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے۔ بکمال ادب حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں ہر دل عزیز شاعر اہل بیت علی جناب قادم شبیر نصیر آبادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا رضا علیہ السلام میں منظور خراج عقیدت۔ دونوں سیٹ کر ماشاءاللہ جیسا گلریز میاں نے بات آپ حضرات کے سامنے کہی تھی کہ اپنی نوعیت کی الگ محفل ہے کہ مجمع ماشاءاللہ جتنی تاخیر ہوتی ہے اتنا ہی بڑھتا رہتا ہے، اور میں نے یہ منظر دیکھ بھی لیا، اس سے پہلے جب آیا تھا تب بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ مگر گزارش یہ ہے کہ وہ جو خلا ہے اس کو آپ حضرات پر کیجئے جی، تاکہ یہ میں آپ بھی بنم یہاں کیوں تکلف کر رہے ہیں؟ نشست بھی فرش ہے مسرت پر، آئیے تشریف لائیے، اگر سننا ہے تو آئیے۔ صاحب نظر حضرات ہیں، اور میں بار بار متعدد بار جملے کو کیا دہراؤں کہ مجھے آپ کی سرزمین سے، لکھنؤ سے محبت ہی نہیں عقیدت بھی ہے، اس لیے کہ ہر گوشے سے لکھنؤ کے یاد کربلا ٹپکتی ہے، اس لیے مجھے انس ہے اور محبت ہے اور عقیدت ہے۔ ملاحظہ فرمائے، چند شعر پیش خدمت کر رہا ہوں، بلند آواز میں ضرور بھیجیں آپ حضرات۔ سنا بھائی سنیے گا، آگے آئیے۔ یا سنیے گا نا،
वो गुल जो बगैर आब के ताहशुर खिलेगा। भैया आप चाय बंद कर दीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ, कलाम पढ़ रहा हूँ, आप चाय लेके आ रहे हैं। लखनऊ में एक आदाब है भैया। फिर दूर बुलंद कीजिए एक बार। नज़र कर रहा हूँ, पेश नहीं कर रहा हूँ। ये अपने मोहतरम में कि नज़र है कलाम 4-5 इधर आओ, सामान आ गया बेटा। वो गुल जो बगैर आब के ताहशुर खिलेगा। अरे नजरदार सानी में सुनिए। वो गुल जो बगैर आपके ताहशुर खिलेगा। वो कर्ब बलाही के गुलस्तान में मिलेगा। वो कर्ब बलाही के, वो कर्ब बलाही के गुलस्तान में मिलेगा। वो गुल जो बगैर आब के ताहशुर खिलेगा। वो कर्ब बलाही के गुलिस्तान में मिलेगा। उन शब्बीर का ये सर है कभी झुक नहीं सकता। सुना शेर का दलील सुनिएगा सानी में से। शब्बीर का ये सर है कभी झुक नहीं सकता। ये कट के भी नेज़े की बुलंदी पर मिलेगा। ये कट के भी, ये कट के भी नेज़े की, ये कट के भी, ये कट के भी नेज़े की बुलंदी पर मिलेगा। सरवर ने, अब काफिया के सर सुनिए। अकीदत से तो सुन ही रहे हैं आप हज़रात, लेकिन मेरा हमेशा हर जगह ये कहना होता है, गुजारिश होती है कि शायर के कलाम को अदबी नुक्ते नज़र से भी समाअत फरमाए। अकीदत के रुख से तो सुनना ही है, लेकिन अदबी नुक्ते नज़र भी शायर के कलाम को समाअत फरमाया किया है। वो कट के भी, ये कट के भी नेज़े की बुलंदी पा मिलेगा। सरवर ने जिसे चाक किया करबो बला में, सरवर ने जिसे चाक किया करबो बला में, वो पैरहन जुल्म किसी से न सिलेगा। वो पैरहन कहाँ है मजमा, ये वो पैरहन जुल्म,
پیرہن ظلم وہ پیرہن ظلم کسی سے نہ سلے گا سرور جسے چاہ کیا کرب و بلا میں وہ پیرہن ظلم کسی سے نہ سلے گا وہ پیرہن ظلم کسی سے مانگو گے شعر سنے حضرات طالب دعا مانگو گے مسلمانوں اب اللہ سے جو بھی حاضر ہیں اب اللہ ساری مزاج ہوئے گا مانگو گے مسلمانوں اب اللہ سے جو بھی وہ صرف ید اللہ کے ہاتھوں تو سے ید اللہ کے وہ سے یہ نہیں ہاتھ بنائیے سنیے وہ سے وہ سے ید اللہ کے مانگو گے مسلمانوں اب اللہ سے جو بھی وہ صرف ید اللہ کے ہاتھوں سے ملے گا وہ صرف ید اللہ کے ہاتھوں سے ملے گا یا وہ صرف ید اللہ کے ہاتھوں سے ملے گا یہ ایک ملاحظہ میں تجویز سماعت فرمائیں گے آپ حضرات اور اس کی شعر کی کیفیت ملاحظہ فرمائیں گے ہے حضرت عمران کا یہ باغ شہادت ہے ساری مثال پہنچ جائے مومنین کے ذہن تک ہے حضرت عمران کا یہ باغ شہادت یہ جتنا ہی مرجھائے گا اتنا ہی کھلے یہ کہاں ہے بجمع یہ آئے گا یہ جتنا ہی مرجھائے گا یہ جتنا ہی مرجھائے گا اتنا ہی کھلے گا یہ کٹ کے بھی نیزے کی بلندی پا ملے گا بھائی میں نے گھڑی نہیں دیکھی کہ مائک کے سامنے گلدستہ چلے گئے کیا بھائی یہ پیشاب بہت طویل ہو گیا مولانا کا دل بھی تو چاہتا ہے سنانے کے لیے وہاں سے سن رہے ہیں لیکن جب سامنے ہوتا ہے سامنے تو شاعر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے یہ فطری ہے نفسیاتی بات کر رہا ہوں آپ اب آپ وہاں ہوں اور وہاں سے کہ میں سن رہا ہوں خادم شبیر صاحب
تو یہاں بیٹھ کے سننا اور وہاں کے سننے میں زمین آسمان کا۔ بہرحال درود بھیجے، میں پیش خدمت کر رہا ہوں۔ شکریہ۔ ملاحظہ فرما لیں، سنیے مطلب سنیے۔ صبح عاشور کیا اتنا اجاگر سجدہ، اہل لکھنؤ سجدے کی کیفیت سنیے گا۔ صبح عاشور کیا اتنا اجاگر سجدہ، بندگی کرتی ہے اب شاہ کے در پر سجدہ۔ ہائے 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 ہائے، بندگی کرتی ہے۔ بہت تھک گئے ہیں مگر سنیے، بندگی کرتی ہے شاہ کے در پر سجدہ، صبح عاشور کیا۔ یہی تو سامعین کو دہرانا ہی پڑے گا۔ لکھنؤ ہے لکھنؤ۔ صبح عاشور کیا اتنا اجاگر سجدہ، بندگی کرتی ہے اب شاہ کے در پر سجدہ، بندگی۔ شعر سنیں کہ پشت اقدس کوئی دین مجسم تو نہیں، پشت، ذرا سنیے گا شعر، پشت اقدس پا کوئی دین مجسم تو نہیں، ختم کرتا ہی نہیں کہ یہ پیمبر سجدہ، ختم کرتا ہی نہیں، ختم کرتا ہی نہیں، کیوں یہ پیمبر سجدہ، طاقت صبر شہ کرب و بلا کو خادم، طاقت صبر شہ کرب و بلا کو خادم، دل ایوبی کرتا ہے طلب کر سجدہ، دل ایوبی، دل ایوبی کرتا ہے۔ بیٹا دل تو میرے خیال میں شاید پڑھ چکا ہوں، جیسا اسی لیے 3-3 4-4 شعر میں پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی شاعر کا حق چھیننے نہ پائے، اور میرے بعد مولانا میرا صاحب ہے تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں 3-3 4-4 شعر، ورنہ کاغذ گواہی دے گا کہ 3 ہی اشعار پر مشتمل نہیں تھا سلام، یہ 30 اشعار پر مشتمل ہے۔ درود بھیجنے، درود ایک سہارا بھی ہوتا ہے اور ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ چلیے پڑھ دوں گا بھیا، اسی کو پڑھ دوں گا۔
ملاحظہ فرما لیں چند شعر اور پیش خدمت کیے دے رہا ہوں. درود بھیجیں, درود حضرات بھیجیں. سنیے صاحب, ایک ردیف, ایک عنوانات ہوتے ہیں, جیسے الہ آباد اور جون پور کی دو شہروں کی اپجیں دیکھی ہیں میں نے. آغاز وہیں سے ہوا ہے, اب اور دیگر جگہوں پر بھی ہونے لگا. کبھی ردیف دے دی جاتی ہے, بحر کا انتخاب کر لے شاید اور قوافی کی تلاش کر لے, اور کبھی قوافی دیے جاتے ہیں, بحر دیکھ لے اور ردیف کا انتخاب کر لے. تو وہاں ردیف دی گئی پیاس. تو ہر شاعر نے بحروں کا انتخاب کیا, قوافی کا انتخاب کیا. میں نے بھی بحر کا بھی انتخاب کر لیا اور قافیہ کا بھی انتخاب کر لیا. اہل نظرداد اس لیے پیش خدمت کر رہا ہوں. نہیں مولانا آ گئے میرے عزیز دل, کیا اور قریب آ سکتے ہیں آپ؟ ملا درود بھیجیں, درود بھیجیں حضرت. اللہم میں پڑھ دوں گا. ملا فرمائیں, کرتی تھی فوج شام پا, بڑھ بڑھ کے وار کرتی تھی فوج شام پاؤ, بڑھ بڑھ کے وار ٹاس, گویا تھی مثل تیغ علی آبدار ٹاس, گویا تھی مثل تیغ علی آبدار ٹاس. بے مطلب بہت ہیں, ایک مطلب اور سن لیجیے. کہ بے شیر کی جو رل ہوئی آشکار ٹاس. سنیں گے مومن ثانی مثال. بے شیر کی جو رل ہوئی آشکار ٹاس, دل کٹ گئے عدو کے بنی ذوالفقار ٹاس, عدو کے بنی ذوالفقار ٹاس, دل کٹ گئے عدو کے بنی ذوالفقار ٹاس. اور پانی لے اس کی راہ تو روکی بہت مگر, پانی لے اس کی راہ تو روکی بہت مگر, کرب و بلا میں کر گئی دریا کو پار ٹھار. ہے کہاں ہے بندہ؟ کرب و بلا میں کر گئی دریا کو پار پیاس. اور بے, یہ بھی ایک سنیں, بے اختیار نہر کی ہر لہر کر گئی, بے اختیار نہر کی ہر لہر کر گئی. عباس با وقار کی با اختیار
प्यार अब्बास बावकार की बाइख्तियार प्यार करबो। बस दो शेर और सुनने बहुत से जा रहे हैं, इसलिए मुझे वो कलाम भी पेश कर रहे हैं सल्लमों की फरमाइश पर। मुला फरमाए कि करबो एक रुख है जो पेश खिदमत कर रहा हूँ खुसूसी तौर से। करबो बला में आके करिश्मा ये दे लो, करबो बला में आके करिश्मा ये देख लो। दरिया है शर्मसार के है शर्मसार कहा है ना। बहुत थक गए सुनिए मगर कलाम। दरिया है शर्मसार के है शर्मसार प्यार करबो बला में आके करिश्मा ये देखिए। दरिया है शर्मसार ये है शर्मसार प्यार परवर। फिर मैं कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ अपने मोहतरम मजमे से कि पेश नहीं कर रहा हूँ, नज़र कर रहा हूँ। दोनों अशार समात फरमाएंगे। परवर सुनिए। परवर दिगारे तशना लबी से ये पूछिए। हाय हाय लखनऊ वालों का कहा है। मैंने कहा अदबी कलाम सुनिए। परवर दिगारे तशना, सुनना भाई सुनिएगा। परवर दिगारे तशना लबी से ये पूछिए। बनती है कैसे मर्जी ये परवरदिगार बनती बहुत खामोश है ना, बनती बहुत देखता हूं मैं। बनती है कैसे मर्जी ये। मोमिनीन ये शेर अगर जहन में रह गया तो तकाबुल कीजिएगा आप हज़रात। परवरदिगार तशना लबी से ये पूछिए। बनती है कैसे मर्जी ये परवरदिगार प्यास और अब्बास है। अब ये खुसूसी तौर से ये भी शेर नज़र कर रहा हूँ, इसलिए आखिरी पे पढ़ रहा हूँ। बहुत से अशार हैं इसमें। चार हाथ दिल खादिम से बिन नकवी नसीर आबादी का कि अपने इस मोहतरम मजमे को पूरा कलाम सुनाए प्यास की रजीफ में, लेकिन आखिरी शेर सुने। पेश खिदमत कर रहा हूँ खुसूसी तौर से। मुला परवरदिगार तशना लबी से ये पूछिए। बनती है कैसे मर्जी ये परवरदिगार प्यार और अब्बास है। नौजवान भी सुने और दूसरे निस्से की कैफियत और शान, शौकत, रफत, अजमत, दूसरे निस्से में सब चीज़ और हर लफ्ज़ समोया हुआ है। पेश खिदमत कर रहा हूँ। मुला फरमाएंगे कि अब्बास है लामदार के रोज़े की शक्ल में है आज तक फुरात के सर पर सवार अब्बास लामदा के रोज़े
کی شکل میں آج تک فرات کے سر پر سوار ہے، آج تک فرات کے سر پر سوار پیار کرتی تھی فوج شام پاؤ بڑھ بڑھ کے وار پیار. حسن سماعت بیٹا ان کی فرمائش پوری کر دوں. میں پڑھ دوں گا. یہ ہے اسے لکھنؤ، لوگ کہتے ہیں اسے لکھنؤ کہتے ہیں اسے. میں جس نقطۂ نظر سے کہتا ہوں اسے لکھنؤ کہتے ہیں، اسے لکھنؤ کہتے ہیں، تو یہ جملہ خادم شبیر کا کتابی شکل میں ہو جائے گا. اسے لکھنؤ کہتے ہیں جو آپ نے فرمائش کی ہے کہ پرور دگار تشنا لبی سے یہ پوچھئے بنتی ہے کیسے مرضیے پرور دگار بنتی ہے کیسے مرضیے پرور دگار پیار. بہت تنقیدی کی نقطۂ نظر سے یہاں بھی پیش کیا ہوگا اور دیگر ہندوستان کی محافل میں نے پیش کیا، لیکن آج وہ تنقید نہ پیش کر کے میں شروع کر رہا ہوں، ورنہ میں تنقید پیش کرتا ضرور ہوں. عزت افزائی، حوصلہ افزائی، ہمت افزائی، حسن سماعت آپ کا. ملاحظہ فرمائیں، پیش خدمت کر رہا ہوں. حالانکہ وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، لطف آتا آپ لوگوں کو، لیکن وہ ایک کمنٹ ہے، ایک تنقید ہے ادبی شاعرانہ کمنٹ ہے اس میں، اور تنقید ہے، لطف آتا، مزہ آتا، لیکن میں گریز کر رہا ہوں. بہت کہہ چکا. جی ارے چلو اچھا کہہ دے رہا ہوں. اب یہ ساونت صاحب کا ہے، اب میں حکم کیا کہوں، گزارش ان کی ہے، میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں تو حکم کیا بہر ہے. بھتیجے ہیں میرے. جیسے ایک شعر، ایک مطلع ہے کہ میں چھوڑ آیا سرے کرب و بلا دل، کہیں لگتا نہیں ہے اب میرا دل. ارے میاں، جب آپ سینے سے دل نکال کے چھوڑ آئے اور سینہ کھوکھلا ہے تو لگنے اور نہ لگنے کا کیا سوال ہوتا ہے؟ ایک مصرے سے مفہوم مکمل نہ ہوگا. بھائی جب سینے میں دل ہے ہی نہیں، شاعر کا مصرع کہ میں چھوڑ آیا سرے کرب و بلا دل، کہیں لگتا نہیں ہے اب میرا دل. میاں سینے میں دل تو ہو، باقی موجود، تب لگنے نہ لگنے کا سوال. بہرحال اس کیفیت میں تنشیر بھیک میں مانگے، مل گئے. مجھے فرمائش ہے بھیا کی، اس کے بعد آپ کی فرمائش پوری کر دوں گا. میں اگر سننا ہے تو آگے آئیے. ہاں آئیے. کوئی یہاں سب انبیاء ماسلف ہیں، فرشتگان اولو العزم ہیں، کوئی امتیاز نہیں کس کے بغل میں کون ہے. آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ سب کو دیکھ رہے ہیں. ملاحظہ فرمائے اس میں کوئی تکلف چھوٹے بڑے کا نہیں ہے. فرش مسئلہ تو فرش اعضاء پر. میرا نظر کر رہا ہوں بھیا، سنیے گا. میرا پہنچا سوے کرب بلا دل. حاضر ہے نا حافظات؟ میرا پہنچا سوے
करबो बला दिल अभी क्या था अभी क्या हो गया गे अभी क्या था मेरा पहुंचा सुए करबो बला दिल अभी क्या था अभी क्या हो गया दिल। अब शेर सुने, मुझे करते हुए देखा जो मातम मुझे करते हुए देखा जो मातम जो दुश्मन शह के थे उनका फटा दे जो दुश्मन शह के थे उनका दुरूद भेजे। दो तीन शेर और सुन ले। सल्लल्लाहु मोहम्मद जो मैंने आपको बुलाया नहीं, हालांकि आप वहां से आगे बढ़ाए हैं, ये इज्जत अफजाई का शुक्रिया कल भी, लेकिन मैं और आगे नहीं बुला रहा हूं आपको, वहीं से बात फरमाए। जो दुश्मन शय के थे उनका फटा दिल। एक तखातुब देखे, उलट दे गुरलेज में शेर सुने, उलट दे शाम का बोले ये हैदर। सानी में सन्नत कर रहा हूं जहां जहां जाते हैं। उलट दे शाम का बोले ये हैदर है तेरे सीने में ज़ैनब मेरा दे है तेरे सीने में ज़ैनब है तेरे सीने में ज़ैनब मेरा दिल। उलट गए शाम को बोले है तेरे सीने में ज़ैनब मेरा दिल है। अब दो शेर जनाब अज़हर अलैहिस्सलाम से मुतालिक पेश कर रहा हूँ, दोनों शेर आखिरी मुलाज़िम खुसूसी से नज़र कर रहा हूँ। भैया सुनिए गए शेर खुशी तो जनाब सुनिए गए शेर। तेरे सीने में है ज़ैनब मेरा दिल है। अब मैदान में क्या असगर की आमद है। अब मैदान में क्या असगर की आमद धड़कता है तेरा क्यों हुरमुला दे धड़कता है तेरा क्यों हुरमुला दे। अब मैदान में क्या असगर की आमद धड़कता है तेरा क्यों हुरमुला दे। अब आखिरी जय सुने, इस ज़माना फिर नज़र कर रहा खादिम शब्बीर ज़माना यहीं से खत्म किया चूंकि पानी पड़ना है 5-7 शेर सुनिएगा जनाब जी से। ज़माना गुलेज मियां सुने, ज़माना ज़माना खालिक़े अकबर से पूछे ज़माना
خالق اکبر سے پوچھے علی اصغر کا ہے کتنا بڑا دل، علی اصغر کا ہے کتنا بڑا دل، اور ہر ایک انسان کا جو دل جیتا ہے، ہر ایک انسان کا جو دل جیتا ہے وہ ہے بس خادم شبیر کا دل، ہے وہ بس خادم شبیر کا دل۔ درود بھیجیں، میں پیش خدمت کا مرشد صاحب سنیے گا۔ عزت افزائی سنیے جناب، ابھی بچوں کی فرمائش ہے بہت، 2 بار نکلا میں، 2 بار آ کے انہوں نے فرمائش کی، پیش خدمت کیے دے رہا ہوں۔ حالانکہ میں نے کثرت سے پڑھا، پورے ہندوستان میں پڑھا، جب سے پڑھ رہا ہوں تب سے جہاں جہاں پڑھ چکا ہوں متعدد بار، لیکن جب جاتا ہوں تب اس کلام کی فرمائش ضرور ہو جاتی ہے۔ اب مجبوراً مجھے پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ یہ سب بچے وہاں ملے مجھے، اور ان کا پڑھ دیجیے گا۔ اب ملا فرمائے پیش خدمت، آپ حضرات کا بھی پسندیدہ کلام ہے، اس لیے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ درود بھیجیں بلند آواز میں۔ ملادہ فرمائے، دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی، دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی، ہاتھ میں لے کے جو شیر نے پھینکا پانی، ہاتھ میں لے کے جو شیر نے پھینکا پانی، دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی، ہاتھ میں لے کے جو شیر پھینکا پانی، کتنا تاسوں کی نگاہوں میں تھا رسوا پانی۔ اب دلیل سنیے گا، کتنا تاسوں کی نگاہوں میں تھا رسوا پانی، مڑ کے انصار شہیدی نے نہ دیکھا پانی، مڑ کے انصار شہیدی نے نہ دیکھا پانی، اور کام جب آل محمد کے نہ آیا پانی، یہ بھی سنے مطلب، کام جب آل محمد کے نہ آیا پانی، میرے خالق یہ بتا کیوں ہوا پیدا پانی، میرے خالق یہ بتا کیوں ہوا پیدا پانی، ظلم سے، یہ پانی سنیں، اس ظلم سے صبر کا طوفان یہ کرتا تھا سوال، ظلم سے صبر کا
तूफान ये करता था सवाल, बोल अब तेरे समंदर में है कितना पाले, बोल अब तेरे समंदर में है कितना पानी, रोजा अब्बास का है चश्मे एदाज़े वफा, ये जगह वो है जहां भरते हैं दरिया पाले, ये जगह वो है जहां भरते हैं दरिया पानी, ये जगह वो है जहां भरते हैं दरिया पानी, अपनी एक खुद ही बना है ये जमाने में मिसाल, अपनी एक खुद ही बना है ये जमाने में मिसाल, इस कदर बहरे सकीफा का है गंदा, इस कदर बहरे सकीफा गंदा पानी, इस कदर बहरे सकीफा का है गंदा पानी, देख एक कैफियत सुने जनाब इस शेर में, ये देख लेते अली अज़हर जो सुए मेरे फुरात, सुने बहुत थक चुके हैं मगर सुने, देख लेते अली असगर जो सुए मेरे फुरात, लबे मासूम पा खुद दौड़ के आता, लबे मासूम पा खुद दौड़ के आता, पानी बस शामिले, बहुत से जा रहे हैं, क्या बताएं आप ही की फरमाइश जो बच्चे की मैंने पूरी कर दी, इस शामिले जिक्र अली जिक्र सलासा करके, शामिले जिक्र अली जिक्र सलासा करके, लोग पीते रहे हर दौर में झूठा, हाय 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 हाय, लोग पीते रहे हर दौर में झूठा पानी, लोग पीते रहे हर दौर में झूठा पानी, मुराद में कि जंग, दो शेर बस आखिरी, ये जंग कटाओ भतीजे के लिए, भतीजे के लिए, ये जंग करने की जो अब्बास इजाजत पाते, हज़रत तसव्वुर शायराना नहीं है, तसव्वुर तो पेश किया है शायर ने, लेकिन हकीकी तसव्वुर उसको महसूस करता है शायर, यानी खादिम शब्बीर, आप हज़रत भी हकीकी महसूस करेंगे। मुराद छोटे आका से अकीदत आबदत की ये शेर सुनिए कल्ब की गहराइयों से, ये जंग करने की जो अब्बास इजाजत पाते, खून ही बहता न फिर नहर में बहता पाले, हाय 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 खून ही बहता न फिर नहर में बहता पानी, और अपनी बेटी
को जो शब्बीर इजाजत देते, आसमानों से मंगा लेती सकीना वाले, आसमानों से मंगा लेती सकीना पानी, देखता रह गया। जनाब कादिम शब्बीर नसीर आबादी साहब जो बारगाह मौला रज़ा अलैहिस्सलाम में बारगाह सरकार अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। आइए हज़रात, मैं सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ आली जनाब तनवीर नगरौनी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश। सलावात पढ़ेंगे। इजाज़ भाई 4 में से समात फरमाएं कि हर एक गाम पे मोजिज़ नुमा संभालते हैं, हर एक गाम पे मोजिज़ नुमा संभालते हैं। मैं लड़खड़ाऊं तो मुश्किल कुशा संभालते हैं, मैं लड़खड़ाऊं तो मुश्किल कुशा संभालते हैं। और सफ़र में हादसे रहते हैं दूर खुद मुझसे, सफ़र में हादसे रहते हैं दूर खुद मुझसे। उन्हें पता है कि मुझको रिज़ा संभालते हैं, उन्हें पता है कि मुझको रिज़ा संभालते हैं। अब 2 क़तात और समात फरमा लें। चार मिसरे समात फरमा लें ज़रा कि दिल जिनके अली आपकी जानिब नहीं होते, दिल जिनके अली आपकी जानिब नहीं होते, ऐसों की तरफ हम भी मुखातिब नहीं होते, ऐसों की तरफ हम भी मुखातिब नहीं होते। और तब माएँ विलायत का सबक देती हैं मुझको, तब माएँ विलायत का सबक देती हैं मुझको, जिस उम्र में सजदे भी तो वाजिब नहीं होते, जिस उम्र में सजदे भी तो वाजिब नहीं होते। बहुत शुक्रिया।
चलो बेटा, वो हजरात जो दूर दराज हैं और जो इबादत इलाही से फरागत पा चुके हों, उनसे गुजारिश है कि बराए करम वो थोड़ा करीब आ जाएं, थोड़ा करीब आ जाएं। हजरात अब आ जाइए। पूरी रात माशाल्लाह आप लोग इबादत में शरीक हुए हैं। खुदा ने, मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने आप लोगों को ये तौफ़ीक़ अता की कि इस फर्श पर बैठने की सआदत हासिल की है। अब कुछ देर की और इस बारगाह की जानिब से आपको रहमतें मिल रही हैं, वो रहमतें कुछ देर और ले लिए। हमारी फ़हरिस्त का एक बैरूनी शायर है, मोहतरम जनाब मौलाना मेराज मंगलौरी साहब को आवाज़ देना है। उससे कबल मैं गुजारिश करूँगा अंजुमन दस्ता हुसैनी के जो मेज़बान शोराए कराम अगर हमारी आवाज़ को सुन रहे हों तो उनसे गुजारिश है कि वो बराए करम तशरीफ़ ले आएँ। जनाब फैज़ान जौहर साहब और जनाब इज़हार हुसैन ज़र्रे साहब, जनाब नैयर अब्बास साहब, जनाब इज़हार हुसैन ज़र्रे साहब, ये हमारी अंजुमन के अरकान जो बारगाह में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो बराए करम वो फ़र्श महफ़िल पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब फैज़ान जौहर साहब, जनाब नैयर अब्बास साहब, जनाब इज़हार हुसैन ज़र्रे साहब और जनाब इज़हार साहब, अगर ये शोराए कराम हमारी आवाज़ सुन रहे हों तो उनसे गुजारिश है कि बराए करम वो फ़र्श महफ़िल पर तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि फ़हरिस्त में हमारी एक बैरूनी शायर रह गया है, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मेराज मंगलौरी साहब क़िबला, जो अपना कलाम पेश करेंगे आप हज़रात की समातों के हवाले। आइए हज़रात, मैं इस सफ़र को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेज़बान शोराए कराम अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हों तो बराए करम वो तशरीफ़ ले आएँ। मैं गुजारिश करता हूँ इस दूसरे दौर के आगाज़ के लिए ख़तीब व शायर अहले बैत आली जनाब मौलाना दानिश ज़ैदी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ। ख़तीब व शायर अहले बैत आली जनाब मौलाना दानिश ज़ैदी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम जनाब दानिश ज़ैदी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ ले आएँ और कुरानदाज़ी का भी वक्त करीब है। जो मोमिनीन दूर दराज हैं वो भी बराए करम अंदर तशरीफ़ ले आएँ। थोड़ा थोड़ा सा आप लोग करीब आ जाएं तो मैं इतनी देर रहूँगा कि जितनी देर में मेराज साहब तशरीफ़ ले आएँ। अर्ज़ करता हूँ चार मिसरे कि दरबान यहाँ का है सुलेमा के बराबर, दरबान यहाँ का है सुलेमा के बराबर, जो मांगोगे मिल जाएगा सरकार रज़ा से, जो मांगोगे मिल जाएगा सरकार रज़ा से। दो मिसरे जो अभी मंज़र यहाँ होगा उस पस मंज़र में है कि दरबान यहाँ का है सुलेमा के बराबर, जो मांगोगे मिल जाएगा सरकार रज़ा से। और मासूमे क़ौम का है दिया वास्ता मैंने, मायूस न पलटूंगा मैं दरबार रज़ा से। मासूमे क़ौम का है दिया वास्ता मैंने, मायूस न पलटूंगा मैं दरबारे रज़ा से, मायूस न पलटूंगा मैं दरबारे रज़ा से। और ये भी चार मिसरे हैं, हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। हाजिर कर रहा हूँ कि ज़रूरत थी मगर दुनिया से कैसे मांगता दानिश, ज़रूरत थी मगर दुनिया से कैसे मांगता दानिश, दुआओं ने मेरी मुझसे कहा मासूमे क़ुम हैं। ज़रूरत थी मगर दुनिया से कैसे मांगता दानिश, दुआओं ने मेरी मुझसे कहा मासूमे क़ुम हैं। जो मांगो
وہ عطا ہو جاتا ہے اس در پہ آتے ہی، جو مانگو وہ عطا ہو جاتا ہے اس در پہ آتے ہی، زمانے کے لیے حاجت روا معصومہ قم ہے، زمانے کے لیے حاجت روا معصومہ قم ہیں، زمانے کے لیے حاجت روا معصومہ قم ہیں۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات، بس آخری 4 مصرے ہیں، ملاحظہ فرما لیں، ایک صلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات۔ عرض کر رہا ہوں کہ گہوارے سے ہمک کر یہ کہا اصغر نے، گہوارے سے ہمک کر یہ کہا اصغر نے، روئیں گے اہل جفا جہاں سے گزر جائیں گے، گہوارے سے ہمک کر یہ کہا اصغر نے، روئیں گے اہل جفا جہاں سے گزر جائیں گے، تیغ اٹھانے کی ضرورت نہیں تم کو امو، یہ تو اصغر کے تبسم سے ہی مر جائیں گے، تیغ اٹھانے کی ضرورت نہیں تم کو امو، یہ تو اصغر کے تبسم سے ہی مر جائیں گے۔ آئیے حضرات، مولانا دانش زیدی صاحب کے بعد میں گزارش کرتا ہوں والد جناب فرید مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب فرید مصطفیٰ صاحب۔ ٹھیک ہے بھیا، چار کرتا ہوں۔ ایک مطلب ایک شعر ملاحظہ فرما لے جو یاد آ رہا ہے اس وقت پڑھنے کا، تو اپنوں سے نہ غیروں سے، ملک سے ہاں جی حضرات، گزارش کرتا ہوں جناب مرحوم حسن جوہر صاحب کے چشم و چراغ فیضان جوہر صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور برگاہ مولا میں منظوم کرا دیا گیا۔ نعرے سلوات کبھی سورہ کبھی آیت کبھی پیغام لائے ہیں، کبھی سورہ
کبھی آیت کبھی پیغام لائے ہیں، اور فرشتے گھر محمد کے ہزاروں بار آئے ہیں، فرشتے گھر محمد کے ہزاروں بار آئے ہیں۔ شعر سنیں کہ رضا کے جشن میں وہ لوگ بھی تشریف لائے ہیں، کہ رضا کے جشن میں وہ لوگ بھی تشریف لائے ہیں، محمد کے نواسوں نے جنہیں قرآن پڑھائے ہیں، محمد کے نواسے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ علم عباس کا جو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہیں، علم عباس کا جو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہیں، سمٹ کر چاند سورج مٹھیوں میں ان کی آئے ہیں، سمٹ کر چاند سورج مٹھیوں میں ان کی آئے ہیں۔ اور آخری شعر بھی دیکھیں کہ رضا کی بزم میں آؤ اگر جنت کی خواہش ہے، رضا کی بزم میں آؤ اگر جنت کی خواہش ہے، کہ اس جشن رضا میں خلد کے سردار آئے ہیں، کہ اس جشن رضا میں خلد کے سردار۔ جناب فیضان جوہر صاحب کے بعد ایک میزبان شاعر اور محترم جناب اظہار حسین زرے صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ جس کی زباں پہ مدح امام رضا نہیں، جس کی زباں پہ مدح امام رضا نہیں، اس کے حسب نسب کا کچھ بھی پتہ نہیں، اس کے حسب نسب کا کچھ بھی پتہ نہیں، قرآن میں وہ سورہ کسی کو ملا نہیں، قرآن میں وہ سورہ کسی کو ملا نہیں، کاظم کے لال جس میں تیرا تذکرہ نہیں، کاظم کے لال جس میں تیرا تذکرہ نہیں، چشمہ روا کیا ہے جگر سنگ چیر کر، مولا تمہارے جیسا کوئی دوسرا نہیں، مولا تمہارے جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ جناب اظہار حسین زرے صاحب کے فوراً بعد میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں کہ اس شخصیت کی خدمت میں کہ جس شاعر کے اس وقت ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ملک بھی نوحے قصائد خطاب پڑھے جا رہے ہیں، میں اس شخصیت کی خدمت میں حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ ہر دل عزیز شاعر اہل بیت علی جناب فدوی نقوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا رضا علیہ السلام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ فدوی صاحب کے فوراً بعد ہمارے مہمان شاعر عزت مآب علی جناب مولانا معراج منگلوری صاحب اپنا کلام پیش کریں۔ برائے تعجیل ظہور امام صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ صلوات۔
جب سے ہم لوگ اس جشن مدحت میں ہیں، جب سے ہم لوگ اس جشن مدحت میں ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جنت میں ہے، جب سے ہم لوگ اس جشن مدحت میں ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جنت میں ہے، بند آنکھیں جو ہوں گی تو کھل جائیں گے، بند آنکھیں جو ہوں گی تو کھل جائیں گے، فائدے جو علی کی محبت میں ہے، بند آنکھیں جو ہوں گی تو کھل جائیں گے، فائدے جو علی کی محبت میں ہیں، آؤ رضوان جنت سنو منقبت، آؤ رضوان جنت سنو منقبت، تم بھی فرصت میں ہو ہم بھی فرصت میں ہیں، آؤ رضوان جنت سنو منقبت، تم بھی فرصت میں ہو ہم بھی فرصت میں ہیں، جتنے خرمے نبی نے دیے خواب میں، فضل دست رضا سے حقیقت میں ہے، نعرہ درود بلند فرمایا فضاب، جتنے خرمے نبی نے دیے خواب میں، فضل دست رضا سے حقیقت میں ہے، آپ کی مدح میں بھی ہیں وہ ذائقے، آپ کی مدح ہمیں بھی ہیں وہ ذائقے، جو کلام خدا کی تلاوت میں ہے، جو کلام خدا کی تلاوت میں ہے، چاند سورج ستارے زمین آسمان سب علی رضا کی حکومت میں ہے، سب علی رضا کی حکومت میں ہے، آخری شعر و مقطع کہ تو نے سونپا ہمیں ماں تیرا شکریہ، آخری شعر و مقطع تو نے سونپا ہمیں ماں تیرا شکریہ، ہم امام رضا کی ضمانت میں ہیں، تو نے سونپا ہمیں ماں تیرا شکریہ، ہم امام رضا کی ضمانت
پڑھ کے والعصر فدوی کے دل نے کہا، پڑھ کے والعصر فدوی کے دل نے کہا، سب خسارے علی کی عداوت میں ہیں، پڑھ کے والعصر فدوی کے دل نے کہا، سب خسارے علی کی عداوت میں ہیں۔ شکریہ حضرت۔ محترم جناب فدوی نقوی صاحب کے فوراً بعد میں انہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ آبرو لکھنؤ استاد الشورا عالی جناب اعجاز زیدی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں۔ صرف دو قطعات کی زحمت ہے، اس کے بعد پھر مولانا معراج صاحب قبلہ کو آپ حضرات دل کھول کر سماعت فرمائیں گے کہ جس میں اپنے بھی ہوں پرائے بھی، جس میں اپنے بھی ہوں پرائے بھی، ایسے مجمع کو چھانٹتے رہیے، جس میں اپنے بھی ہوں پرائے بھی، ایسے مجمع کو چھانٹتے رہیے، اور رازق کل ضرور خوش ہوگا، رزق لعنت کو بانٹتے رہیے۔ جس میں اپنے بھی ہوں پرائے بھی، ایسے مجمع کو چھانٹتے رہیے، اور رازق کل ضرور خوش ہوگا، رزق لعنت کو بانٹتے رہیے۔ آخری خطہ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے، ممدوح کے حوالے سے بہت کم پڑھا گیا، ضروری ہے کہ شعر ایک معجزہ امام کا، اسی مشہور معجزہ اسی کے حوالے سے کہ شعر قالی کیا مجسم یوں، شعر قالی کیا مجسم یوں، اب بھی حیرت میں ساری دنیا ہے، اب بھی حیرت میں ساری دنیا ہے، اور مجھ کو حیرت نہیں میں جانتا ہوں، یہ بھی بنت اسد کا بیٹا ہے، مجھ کو حیرت نہیں میں جانتا ہوں، یہ بھی بنت اسد کا بیٹا۔ حضرات مومنین، اب ہماری فہرست کا ایک بیرونی آخری نام، اور سب سے بڑی بات میں آپ کی خدمت میں یہ بات بالکل تمام سامعین کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ پوری رات یہ محفل ہوئی، اور جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے ابھی، پوری رات کا یہ حصہ تمام ہونے کے بعد بھی اس شاعر نے مجھ سے ابھی تک یہ فرمائش نہیں کی کہ مجھے پڑھوا دیے۔ دیکھیے، جب آپ کی سماعتوں پر شاعر کو بھروسہ ہوتا ہے تو وہ اس وقت کا انتظار بھی کرتا ہے۔ آپ کی محبتوں کا آپ نے مولانا معراج صاحب کو ہر محفل میں بڑی عزتوں سے نوازا۔ ہمارے فدوی بھائی نے ابھی جہاں سے بات کا اختتام کیا، وہیں سے 2 مطلع اور 3 شعر پڑھ کے
برادر عزیز کا استقبال کرتا ہوں، لیکن گزارش کروں گا کہ قریب آ جائیں۔ اب ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کو میں نام لے کر بھی پکار سکتا ہوں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ علمدار صاحب اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آئیے تمام مومنین جو یہ بیچ میں یہ خلا پل کریں، پہلے برائے کرم یہ خلا پل کریں۔ دیکھیے بہت دور کی بستی سے سفر طے کرنے کے بعد آپ کی محبتوں میں دیار محبت میں حاضر ہوا ہے، وہ شاعر اب آپ کے حوالے کرنا ہے، تھوڑا سا ایک ماحول بنا لیں تاکہ میں برادر کو آپ کے حوالے کر دوں۔ پھر بھی بھائی قبلہ دیکھیں گے جہاں سے اختتام کیا وہیں سے آغاز ہے، مطلب پیش کر دیکھیں متوجہ ہو جائیں حضرات کہ یہ جو بیٹھے ہوئے جشن مدحت میں ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے جشن مدحت میں ہیں، یہ زمین پر نہیں باغ جنت میں ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے جشن مدحت میں ہیں، یہ زمین پر نہیں باغ جنت میں ہیں۔ دیکھ کر ان کو موسیٰ بھی حیرت میں ہیں، دیکھ کر ان کو موسیٰ بھی حیرت میں ہیں، جو بھی مصروف تیری زیارت میں ہیں۔ دیکھ کر ان کو موسیٰ بھی حیرت میں ہیں، جو بھی مصروف تیری زیارت میں ہیں۔ وہ زمانے کے طوفان سے ڈرتے نہیں، وہ زمانے کے طوفان سے ڈرتے نہیں، جو سفینے علی کی حفاظت میں ہیں۔ وہ زمانے کے طوفان سے ڈرتے نہیں، جو سفینے علی کی حفاظت میں ہے، جو سفینے علی کی حفاظت میں ہے۔ اب یہ شعر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مزاج کا نہیں بلکہ اپنے مزاج کا شعر سنا رہا ہوں۔ وہ زمانے کے طوفان سے ڈرتے نہیں، جو سفینے علی کی حفاظت میں ہیں، جو حدیث قصہ کے مخالف ہوئے، میرا بھائی کہ جو حدیث قصہ کے مخالف ہوئے، ان کے شجر نجس وہ نجاست میں ہیں۔ جو حدیث قصہ کے مخالف ہوئے، ان کے شجر نجس وہ نجاست میں ہے۔ اب آخری شعر منقبت کا سب سے نایاب تحفہ آپ کی سماعتوں کے حوالے اور اپنی فہرست کا آخری نام آپ کے حوالے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے جشن مدحت میں ہیں، یہ زمین پر نہیں باغ جنت میں ہیں۔ دیکھ کر ان کو موسیٰ بھی حیرت میں ہیں، جو بھی مصروف تیری زیارت میں ہیں۔ چاند پر جانے والوں کو بھی کیا خبر، چاند پر جانے والوں کو بھی کیا خبر، کتنے سورج علی کی حکومت میں ہیں۔ چاند پر جانے والوں کو بھی کیا خبر، کتنے سورج ملک چاند پر جانے والوں کو بھی کیا خبر، کتنے سورج علی کی حکومت میں ہیں۔ اور مانا گلریز ہم دیکھ سکتے نہیں، مانا گلریز ہم دیکھ سکتے نہیں، عرش والے بھی جشن مسرت میں ہیں۔ مانا گلریز ہم دیکھ سکتے نہیں، عرش والے بھی جشن مسرت میں ہیں۔ بکمال ادب حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا معراج منگلوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا رضا علیہ السلام میں منظور خراج عقیدت پیش کریں۔ معراج صاحب کے فوراً بعد قرآن اندازی ہوگی اور جناب نیر عباس صاحب آپ آ کے تبرکن کچھ پڑھ دیجیے، آ جائیے۔ جناب نیر عباس صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جناب معراج منگلوری صاحب سے قبل جو ہے وہ جو بارگاہ میں آپ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں برائے کرم وہ تشریف لے آئیں اور معراج صاحب کے فوراً بعد جو ہے وہ بارگاہ میں جس انتظار میں آپ پوری شب گزاری وہ قرآن اندازی کا سلسلہ ہوگا۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب نیر عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لیں۔ اے منقبت میں مزہ حمد کا امام رضا، اے منقبت میں مزہ حمد کا امام رضا، تمہارا ذکر ہے ذکر خدا امام رضا، تمہارا ذکر ہے ذکر خدا امام رضا، تمہارا روضہ پرنور دیکھ لے آنکھیں، تمہارا روضہ پرنور دیکھ لے آنکھیں، کرے قبول یہ میری دعا امام رضا، کرے قبول یہ میری
आइए हज़रात, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा जनाब मौलाना मेराज मंगलोरी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ चूँकि 4:40 तकरीबन हो चुके हैं और मैं तो यही चाहता था कि मुझे 12-1 बजे पढ़वा दिया जाता, तो अब चूँकि असातिज़ा के बाद पढ़ना एक जसारत है, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। बहरहाल मैं मंगलौर उत्तराखंड को लखनऊ से जोड़ना चाहता हूँ और ये मोहब्बतें हैं जो इस वक्त मुझे इस मंजिल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक क़ल्बी वालिहाना मोहब्बत मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मुसलसल इस जश्न में तकरीबन 3 साल से आने कशरफ, तो इस वक्त कोई तमीद की ज़रूरत नहीं है। और मैं गुजारिश करता हूँ सभी मोमिनीन से कि वो आमादा रहें, चूँकि हमारे फ़ौरन बाद कुरानदाजी होगी, इनामात तकसीम होंगे। जो हज़रात खड़े हैं वो अगर बैठ जाएंगे तो हो सकता है कि उनके नाम आ जाएं, बैठने वालों के नाम शायद आ सकते हैं। तो गुजारिश करता हूँ जो जवानों से थोड़ा सा मुझे ताकत दे देंगे, हौसला अफजाई फरमा देंगे। मैं थोड़ा सा आगे क्योंकि मैं अभी तकरीबन 6 घंटे से मुसलसल बैठा हुआ हूँ। मैं क्या पढ़ सकता हूँ, आप ही पढ़वा सकते हैं। आप ही की मोहब्बतें शामिल हाल रही तो शायद कुछ पेश कर पाऊँ। आबाद रहें, सलामत रहें। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, असातिज़ा यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, फिदवी साहब, खादिम शब्बीर साहब और हमारे एजाज़ ज़ैदी साहब और सभी मोतबर शोराए कराम, जो मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। पेश करता हूँ, बात मौला की है, आका की है, शायद पसंद खातिर हो। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है। जिस घड़ी लब आका का नाम आ गया, बेहद खस्तगी है, मोहब्बतें चाहता हूँ। जिस घड़ी लब पाका का नाम आ गया, मेरे होठों पक्को सर का जाम आ गया। मोहब्बतें चाहता हूँ, सलामत रहें। मेरे होठों पक्को सर का जाम आ गया, मेरे होठों पर कौसर का जाम आ गया। जिनके सदक़े, जिसके सदक़े में है ये ज़मीं आसमां, आज की शबो आली मकाम आ गया। आज की शब वो आली, जश्न इमाम रज़ा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक कामयाब जश्न है। आज की शब वो आली मकाम आ गया।
دری مجھے لے کے آ ہی گیا دیوانہ پن میرے کام آ گیا محبتیں ہیں سلامت رہیں مولا آپ کو آباد و شاد رکھے بس چند لمحوں میں اجازت چاہتا ہوں جس کے صدقے میں ہے یہ زمین آسمان آج کی شبوں والی مقام آ گیا لے کے آ ہی گیا ان کے در پر مجھے میرا دیوانہ پن میرے کام آ گیا میرا دیوانہ پن تھوڑا سا ای کو ڈال دیں گے مجھے آسانی ہو جائے گی میرا دیوانہ پن جشن آقا منانے چونکہ 4 اور 5 بجے کے درمیان کا میں پیش کر رہا ہوں جشن آقا منانے خوشبوؤں میں نہانے آئے ہیں خوشبوؤں میں نہانے آئے ہیں مدح مولا میں شعر لکھ لکھ کر تھوڑی سی محبتیں چاہتا ہوں بس آپ سبحان اللہ کہتے رہیں مدح مولا میں شعر لکھ لکھ کر مدح مولا میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ بہت تھک چکے ہیں لیکن اس وقت آپ کی سبحان اللہ کی آواز میرے لیے بہت بڑی داد ہوگی خوشبوؤں میں نہانے آئے ہیں مدح آقا میں شعر لکھ لکھ کر مدح آقا میں شعر لکھ لکھ کر خلد میں گھر بنانے آئے ہیں یہ حدیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں کر کے لعنت عدو زہرا
محبت چاہتا ہوں. ایک فائدہ امام رضا فرماتے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں، تحفہ پیش کرتا ہوں. کر کے لعنت 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 عدو زہرا پر عمر اپنی بڑھانے آئے ہیں. محبت ہے. سلام آپ نے محبتوں سے نوازا. سلامت رہیں، آباد رہیں. کر کے لعنت محبتیں ہیں. اگر اجازت ہو تو میں تھوڑا سا اور پڑھ دیتا ہوں. تو جی سر. اچھا، بہرحال یہ حکم ہے میرے لیے. اب چونکہ صدر محترم کا حکم ہے تو بارہا میں نے پڑھا ہے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. محبتوں کا طالب ہوں. دیکھیے، کچھ ترنم ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں داد نہیں مل پاتی ہے، لیکن انسان اس کیفیت کو محسوس کر لیتا ہے. میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت 5 بجنے والے ہیں، تو میں اسی انداز میں پیش کرتا ہوں جو 5 بجے کا ٹائم ہے. لیکن آپ میرے ساتھ رہیں گے، شاید پسند خاطر ہو. یونس صاحب، استاد. تم آج صاحب جود و سخا، تم آج صاحب جود و سخا کی بات کرو. آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ شاید ثانی مصرع اچھا ہو. تم آج صاحب جود و سخا کی بات کرو. چاہنے والوں رضا کی بات کرو. زندہ باد. سلامت رہیں، آباد رہیں. علی کے چاہنے والوں، پوری دنیا اس جشن کو سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اور لکھنؤ سے یہ آواز ورلڈ میں پہنچ رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک پیغام، ایک میسیج آپ تک پہنچا دوں، نوجوانوں تک. سلامت رہیں، آباد رہیں. علی کے چاہنے والوں، تھوڑا سا رسپونس چاہتا ہوں. رضا کی بات کرو. اشارہ کر دے جو تصویر شیر ہو جائے. مولا سلامت رکھے. یہ شان ممدوح ہے. محبتیں آپ کی. اشارہ اشارہ کر دے جو اشارہ کرے دے جو تصویر
سلامت رہیں آباد رہیں. آپ نے طاقت میں اضافہ کیا. یہاں پہ بس اسی جب تھک جائیں تو ہاتھ اٹھا دیجئے گا. میں وقت شناس ہوں, وقت شناسی بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ. پانی مل جائے پانی. سلامت رہیں آباد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ نے مکمل قصیدہ پڑھ دیا. امام فرماتے ہیں کہ جو ہماری مدح کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے. تو عمر بڑھانا چاہتے ہیں تو مولا کا ذکر کرتے رہیں, مولا کا ذکر سنتے رہیں. سبحان اللہ. آپ منتظر ہیں قرآن اندازی کے. انشاءاللہ وہ تبرکات روحانیہ انشاءاللہ تقسیم ہوں گے. چند لمحوں کے لیے میں آپ کے درمیان بہرحال محبتوں سے نوازا. اشارہ کر دے جو تصویر شیر بن جائے, یہاں پا بسوسی معجز نما کی بات کرو. سمجھ میں آئے گی کعبے کی کیا فضیلت ہے, جو ہم سے آ کے اگر کربلا کی بات کرو, جو ہم سے آ کے اگر کربلا کی بات کرو. یہ جشن وارث کاظم ہے آج کی شب میں, عقیدتوں امام رضا کی بات کرو. سلامت رہیں آباد رہیں. عقیدتوں سے امام رضا کی بات کریں. اس سلسلے کا یہ آخری شعر, کاش کے وقت ہوتا. محبتیں ہیں, سلامت رہیں. عقیدتوں سے امام رضا کی بات کرو. لکھنؤ میں یہ شعر پڑھنے کو دل چاہتا ہے. یہ پہلا دوسرا اور تیسرا, ارے توبہ. اس سے آگے میں کیا کہہ سکتا ہوں. مولا سلامت رکھے. بس ایک ہی مصرع کافی ہے. آپ نے ایک مصرے کو مکمل شعر بنایا ہے. آباد رہیں. یہ پہلا
زندہ باد، سلامت رہیں۔ بس حضرات گرامی، آخر میں چونکہ مضمون کے حوالے سے میرے پاس کلام کافی ہیں اور صدر عالی کا بھی حکم ہے کہ میں اس کلام کے چند اشعار پیش کر دوں جو میں نے ہندوستان سے باہر بھی اس کلام کو پڑھا، جو کافی مقبولیت کا حامل ہے۔ اگر آپ کی ہمتن گوش ہیں، آپ میرے ساتھ ہیں، تو پہلے میں ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں جو یہاں پر اہل فن ہیں اس کو محسوس کر سکتے ہیں، شاید پسند خاطر ہو آپ کی اجازت سے۔ ثنا دیکھیے تھوڑا ٹف ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، محبت چاہتا ہوں۔ ثنا امام کی، ثنا امام کی ممکن نہیں عطا کے بغیر۔ لکھنؤ کے سامعین زندہ باد۔ ثنا 5 بجے یہ سماعتیں اسٹرانگ ہونا محفل کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ معراج مہدی دی تعجیب دعا ہے۔ ثنا امام کی ممکن نہیں عطا قبول کوئی عبادت نہیں۔ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے طالب دعا ہوں۔ قبول کوئی، زیدی صاحب، قبول کوئی عبادت نہیں، فدوی صاحب، ولا کے بغیر۔ گھروں میں اسی لیے خاک شفا کو رکھتے ہیں۔ گھروں میں، آہستہ سے پڑھتا ہوں، گھروں میں اس لیے خاک شفا کو رکھتے ہیں، گھروں میں اس لیے خاک شفا کو رکھتے ہیں۔ علاج ہو نہیں سکتا کبھی دوا کے بغیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے مصرے کی لاج رکھی ہے۔ علاج ہو نہیں سکتا کبھی، استاد کے بعد جسارت کر رہا ہوں، علاج ہو نہیں سکتا کبھی، تھوڑا سا بول جائیں، دوا کے بغیر۔ سبحان اللہ۔ در حسین سے کہتا چلا یہی فطرس، سلامت رہے آپ کس کے چاہنے والے ہیں۔ در حسین سے کہتا چلا یہی فطرس، زمانہ کچھ نہیں شبیر کی عطا،
سب کو آباد و شاد رکھے. زمانہ کچھ نہیں شبیر کی. اجازت چاہتا ہوں، چند اشعار ہیں. زمانہ کچھ نہیں شبیر کی. اگر سال آئندہ ہمیں آواز دی گئی تو گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں ناظم صاحب سے کہ ہمیں 1 بجے پڑھوا دیں تو اچھا ہوگا. زمانہ کچھ نہیں شبیر کی عطا کے بغیر. سبحان اللہ. حسین والے ہی ذمہ داری کے ساتھ علماء تشریف فرما ہے. حسین والے ہی زندہ ہیں اپنی قبروں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین والے ہی زندہ ہیں اپنی قبروں میں. وگرنہ سانس بھی ممکن نہیں ہوا کے بغیر. مولا سلامت رکھے، آپ نے لاج رکھی ہے. وگرنہ سانس بھی ممکن نہیں. اس وقت آپ نے اتنی داد سے نوازا ہے 5 بجے، یہ میرے لیے خوش بختی ہے. آباد و شاد رہیں. اور چونکہ میرا جی محبتیں ثنا امام کی ممکن نہیں عطا کے بغیر. قبول کوئی عبادت نہیں ولا کے بغیر. گھروں میں اس لیے خاک شفا کو رکھتے ہیں، علاج ہو نہیں سکتا کبھی دوا کے بغیر. در حسین سے کہتا چلا یہی فطرس، زمانہ کچھ نہیں شبیر کی عطا کے بغیر. عطا کے بغیر حسین والے ہی زندہ ہیں اپنی قبروں میں. وگرنہ سانس بھی ممکن نہیں ہوا کے بغیر. وگرنہ سانس بھی. صلوات پڑھنے ایک آواز بلند میں اجازت چاہتا ہوں آخر میں. آخر میں چونکہ حکم ہے اس لیے میں ایک مطلب 2-3 شعر پڑھ کے طالب دعا ہوں، اجازت چاہتا ہوں. اور ابھی تبرکات تقسیم ہوں گے انشاءاللہ. آباد و شاد رہیں. مجھے ایک صلوات پڑھ کے بتا دیجئے کہ کیا میں پڑھ سکتا ہوں اس وقت. دیکھیے ہندوستان میں میں سمجھتا ہوں کہ صرف لکھنؤ کی سرزمین پر آج جشن امام رضا، جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو آج کی ڈیٹ میں صرف لکھنؤ میں یہ جشن منعقد ہو رہا ہے، جسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے. یہ شرف ہے. بس دعا کیجئے گا کہ ضامن آہو ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائیں، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا ملے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو، اور پوری دنیا میں ورلڈ میں امن و امان، سکون، شانتی کا پرچم بلند رہے. جس خطہ عرضی پر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ہر اعتبار سے مولا ان کی مدد فرمائیں. طالب دعا آخر میں ایک مطلع 2-3 شعر پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں جو
کیونکہ میں نے بارہا اس کلام کو بہت پڑھا ہے، لیکن حکم ہے، اجازت چاہتا ہوں پڑھنے کی۔ چچا میرے چچا تشریف فرمائے، میں آپ کو اکثر محفل میں دیکھتا ہوں۔ ابتدا سے اللہ آپ کی عمر کو طولانی کرے، ہمارے بزرگوں کو سایہ رہے۔ پیش کرتا ہوں حضور، میں تھوڑا سا اس وقت کلام کے ساتھ تھوڑا سا یہ کہنے کے لیے کلیجہ چاہیے کہ اس وقت میں آواز کی بھی داد چاہتا ہوں۔ اب میں خود کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا شیر یزدان کو تو ہم رب کی رضا کہتے ہیں۔ اگر آپ نہیں بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر 1 گھنٹہ ہم پڑھیں، اگر آپ بولتے رہیں گے تو شاید 4-5 منٹ میں ہم آ جائیں۔ شیر یزدان کو تو ہم رب کی رضا کہتے ہیں، وہ نصیری ہیں جو حیدری کو خدا، میں داد کی بھی آواز چاہتا ہوں، آواز کی داد چاہتا ہوں، مولا سلامت رکھے۔ وہ نصیری ہیں جو، تھوڑی سی اجازت چاہتا ہوں میں گلریز بھائی سے بھی، کیونکہ میں 6 گھنٹے تک سنتا رہا، تھوڑا سا آپ کو بھی سننا ہوگا۔ وہ نصیری ہیں جو حیدر کو خدا کہتے ہیں۔ خاران تشریف فرما ہے، کیا عظمت ہے بی بی سیدہ کی، سبحان اللہ۔ اوڑھی کر جسی کو محمد زندہ باد، محسوس ہوا کہ محفل کا دوسرا دور ابھی شروع ہوا ہے۔ اوڑھی کر جسی کو محمد کو سکون مل جائے، بس اسے فاطمہ زہرا کی رضا۔ مولا سلامت رکھے اہل لکھنؤ کو، سبحان اللہ۔ آپ نے محبتوں سے نوازا، میری طاقت میں اضافہ ہوا، حیات رہی تو ملاقات ہوگی۔ گلریز بھائی، اوڑھ کر جس کو محمد کو سکون مل جائے، بس اسے فاطمہ زہرا کی رضا کہتے ہیں۔ نوجوانوں سے محبتیں چاہتا ہوں، اپنی جانب سے تبرہ نہیں کرتے ہم لوگ۔ نوجوانوں سے میرا خطاب ہے، پیش کرتا ہوں۔ یہ شعر تو میں دیوبند شریف میں پڑھ سکتا ہوں، دیوبند شریف مجھ سے قریب ہے، 20 کلومیٹر دیوبند شریف، 17 کلومیٹر کلیر شریف، درمیان میں منگلور شریف، ادھر بھی شریف ہے ادھر بھی شریف ہے۔ آپ پورے ہندوستان میں دیکھیں، سب آپ کو شریف مل جائیں گے، لیکن اشرف کوئی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوڑھ کر جس کو محمد کو سکون مل جائے، بس اسے فاطمہ زہرا کی رضا کہتے ہیں۔ یونس بھائی، آپ قاری قرآن ہیں، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اپنی جانب سے تبرہ نہیں کرتے ہم لوگ، جن کو خالق نے کہا ان کو برا کہتے
آپ یقین کریں میں سچ بتا رہا ہوں کہ میں تقریباً 11 کنٹریز میں گیا ہوں، 10-11 ملکوں میں، لیکن جیسے نعرے میں نے لکھنؤ میں سنے ہیں ایسے نعرے میں نے کہیں نہیں سنے۔ کیا آپ کے حوصلے ہیں، کیا کلیجے ہیں، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ بھی ایک عجیب نعرہ ہے، کیا کہنا۔ زندہ باد، پائندہ باد، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ طالب دعا ہوں، دل چاہتا تھا لیکن وقت نہ رہا، چھوڑ کر خلد جہاں فاطمہ زہرائے، یہ وہ جنت ہے جسے چھوڑی کر خلد، یہ نعمت ہے ہمارے لیے، جہاں فاطمہ زہرا، محرم قریب ہے، آئے یہ وہ جنت ہے جسے فرش عزا، زندہ باد، سلامت رہیں۔ چھوڑ کر خلد جہاں فاطمہ زہرا آئے، یہ وہ جنت ہے جسے فرش عزا، جہاں تک معراج مہدی کی آواز جا رہی ہے، شاید پسند خاطر ہو، اساتذہ کی موجودگی میں ایک جسارت بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ چھوڑ کر خلد جہاں فاطمہ زہرا آئیں، یہ وہ جنت ہے جسے، تھوڑا سا بولیں، فرش عزا کہتے ہیں جب یہ پوچھا کہ زمین پر کوئی جنت ہے، ہم یہ بولے کہ اسے کرب و بلا، سلامت رہیں، زندہ باد۔ بس آخر میں 2 شعر اجازت چاہتا ہوں۔ مولا سلامت رکھے آپ سب کو۔ یا امام رضا آپ کی حاضری کو قبول فرمائیں، ہمارے بزرگوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو عمر دراز عطا فرمائیں، تاکہ وہ سال ہا سال عزاداری مظلوم کربلا کو فروغ دیتے رہیں اور کربلا کے حوالے سے پوری دنیا میں امن و امان اور شانتی کا پیغام پہنچاتے رہیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ چھوڑ کر خلد جہاں فاطمہ زہرا آئے، یہ وہ جنت ہے جسے فرش عزا کہتے ہیں، جب یہ پوچھا کہ زمین پر بھی کوئی جنت ہے، ہم یہ بولے کہ اسے کرب و بلا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ سو کے اہل نظر تشریف فرما ہے، شاید پسند خاطر ہو، سو کے ایک شب میں جو اللہ کی مرضی لے لے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تم ہی بتلاؤ کہ اس بندے کو کیا تم ہی بتلاؤ کہ دامن وقت میں بے حد تضیق ہے، اجازت چاہتا ہوں، تم ہی بتلاؤ
گے اس بندے کو کیا کہتے ہیں تم ہی بتلاؤ کہ اس بندے کو کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ زندہ باد آباد رہیں شاد رہیں ایک بینر کا شعر شاید پسند خاطر ہو یہ شرف ہمارے لیے ہے کھانا پورا قرآن اٹھائیے ذمہ داری کے ساتھ کھانا جائز نہیں مٹی کا شریعت میں مگر مولا سلامت رکھے آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ کھانا جائز نہیں مٹی کا شریعت میں مگر جس کو کھاتے ہیں اسے خاک شفا کھاتے ہیں آخری شعر مقطع طالب دعا بڑی محبتوں سے نوازا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی گلیز بھائی جس کو کھاتے ہیں اسے کے شفا کھاتے اہل فن تشریف فرما ہے میں محسوس کر رہا ہوں جس کو کھاتے ہیں اسے خاک نوجوانوں سے میرا خطاب ہے قافیہ پہنچ جائے تو شاید ہر زبان بولے جس کو کھاتے ہیں اسے خاک شفا کہتے ہیں جس کو کھاتے ہیں اسے خاک شفا کہتے ہیں اس شعر میں قافیے کی میں داد چاہتا ہوں حالانکہ میں نہیں کہتا ہوں کہ مجھے داد دیں لیکن اس قافیے پر انشاءاللہ آپ سے بڑی امیدیں ہیں رہیں گی سلامت رہیں سر اڑا سکتی ہے دشمن کے جو پتوں کی طرح اگر ثانی مصرے پہ آواز نہ آئے تو شکوہ ہو جائے گا سر اڑا سکتی ہے دشمن کے جو پتوں کی طرح اس کو عباس کے نیزے کی ہوا کہتے ہیں اس کو عباس کے زندہ باد سلامت رہیں آباد رہیں لاج رکھیے آپ نے اس کو عباس کے رزق روحانی پیش کر رہا ہوں مقطع میں اجازت چاہتا ہوں اپنی جانب سے تبرع نہیں کرتے ہم لوگ جن کو خالق نے کہا ان کو برا کہتے ہیں اوڑھ کر جس کو محمد کو سکون مل جائے بس اسے فاطمہ زہرا کی دعا کہتے ہیں جب یہ پوچھا کہ زمین پر بھی کوئی جنت ہے ہم یہ بولے کہ اسے کرب و بلا کہتے ہیں چھوڑ کر خلد جہاں فاطمہ زہرا آئے یہ وہ جنت ہے جسے فرش یزا کہتے ہیں کھانا جائز نہیں مٹی کا شریعت میں مگر جس کو کھاتے ہیں اسے خاک شفا کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مجلس شہر میں جو بٹتا ہے
تبرک میرا سبحان اللہ مجلس شہر میں جو بٹتا ہے تبرک میرا اہل عرفاں سے روحوں کی غذا ہمراہ کی رضا کہتے ہیں وہ نصیری ہیں جو حیدر کو خدا کہتے ہیں شکریہ وہاں پر خطیب و شاعر اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا معراج مغدوری صاحب سے مرصع اور تعمیر بیان کرنا اس محفل کے اگلے برس تک سے دعا کا اعلان کیا جاتا ہے اور جشن امام رضا کا انجمن بشر حسینی کی جانب سے تمام بیرونی و مقامی شعراء کرام کا اور شہر لکھنؤ کے سامعین اور دیگر شہروں سے جو مہمین آئے دور دراز سے بھی کافی مہمین تشریف لائے جشن امام رضا کمیٹی اور انجمن بشر حسینی ان تمام مہمین اور مہمانات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئیے حضرات میں مرکز اجتماع کے حاضر ہو رہا ہوں اظہار تشکر کے لیے صدر مقاصدہ خطیب بیان جناب مولانا ثقل ناقی صاحب سے خدمت میں تشریف لائیں اور اظہار تشکر سے اس محفل کا افتتاح کریں۔ گاڑی ٹیپ گاڑی ہے بات
دنیا میں نہیں رہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن نکل رہا ہے، تو آپ کو یہ جاننے کا حق ہے وہ قرآن کیسے نکل رہا ہے۔ تو ان کے فرزند شاداب صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے اور پوری رات محفل میں شرکت کی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی قرآن دازی انہی کے ہاتھوں سے ہو۔ یہ ہری بناتے رہیں گے، پریشان ہیں، بس شکریہ وہ ادا کر چکے ہوں، اور ہم کون ہوتے ہیں شکریہ ادا کرنے والے؟ اس کا اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ یہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ یا علی انتا و شیعتوں کا ام الفائزون، کہ یا علی آپ کے شیعہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ دنیا میں کامیابی دیکھ لیجئے کہ صبح ہو رہی ہے اور یہ مجمع ہے اور کوئی کسی کی آنکھوں میں نیند نہیں ہے، تھکاوٹ نہیں ہے، اور آخرت میں جو ملے گا وہ تو ہم بتا ہی نہیں سکتے، بتائیں کیسے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں اب ناظم سے حضرت مومنین، یہ 5 قرے جو آپ کی خدمت میں سب سے پہلے قرآن دازی ہونے جا رہی ہے، وہ قرے مزار شہید ثالث آگرہ کے ہوں گے۔ اس میں آگرے کے قرے الگ کر دیں، آگرے کے قرے نکالیے، 5 الگ کر دیں، 5 نکالیے۔ سب سے پہلے مزار شہید ثالث آگرہ کا قرآن، اور سب لوگ بغور سن لیں کہ صرف 3 مرتبہ نمبر پکارا جائے گا۔ اپنی اپنی پرچی برائے کرم اپنے ہاتھ میں لے لیں اور بہت تاخیر نہ کریں آپ حضرات، کیونکہ بہت زیادہ تاخیر ہو چکی ہے، 5:35 ہو چکے ہیں۔ دیکھیے خواتین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کی طرف کا کوئی قرآن نکلے تو ہم لوگوں کی طرف اطلاع آپ نعرہ صلوات کے ذریعے کریں گی۔ کوئی بھی خواتین ادھر اسٹیج کی طرف آنے کی زحمت نہ کریں، والنٹیئر ہمارے لڑکے موجود ہیں، آپ ان کو نعرہ صلوات سے آپ صرف الرٹ کر دیں گی، بچہ ادھر خود پہنچ جائے گا۔ یہ مزار شہید ثالث آگرہ کی قرآن دازی ہونے جا رہی ہے۔ یہ قرآن دازی من جانب جناب قمر عباس صاحب بجازہ، جو جن کی جانب سے ہو رہی ہے، جناب قمر عباس صاحب جو بجازے میں رہتے ہیں، ان کی جانب سے یہ 5 قرے مزار شہید ثالث آگرہ کے نکالے جا رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں صدر مقاصدہ سے نہیں بلکہ استاد الشورا اور ہر دل عزیز شاعر اہل بیت جناب خادم شبیر نصیر آبادی صاحب سے تشریف لائیں۔ دو 2002 نمبر 2002 2002 کوئی صاحب ہے؟ کون ہے؟ خادم صاحب ان کو دیا نکالیے اور نکالیے۔ ون 1498 1498 1498
आपका है? ठीक है बेटा, 1498 मैच कर लेना। ठीक, ले लिए। बाईस 2254 2254 2254 आखिरी मर्तबा 2254 2254 नंबर कैंसिल हो गया। ये नंबर कैंसिल। ये क्या हुआ? 2097 2097 2097 देखो भैया आई 2097 ये उधर निकालिए। दो और आपने को निकालना। 919 नंबर 199 सॉरी 919 919 नंबर 919 919 देख लिएगा। हो गया, ये देख लिया। कहाँ के सब हो गए? पाँचों हो गए? ठीक है, आप बैठे। गुजारिश करता हूँ जनाब एजाज ज़ैदी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और नजफ़ हिंद जोगीपुरा की कुरानदाजी होने जा रही है। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब एक पूरा अभी रह गया है आगरे का, ये मैं निकाल दिए। एक पूरा ही आगरे का भी और रह गया। तेईस 2349 ये आगरे का है। 2349 कैंसिल हुआ है ना 2349 जोगीपुरा
ये 5 पूरे निकल रहे हैं नजफीन जोगीपुरा के लिए, और ये आप समात फरमा लें कि ये पूरा जो है 5 पूरे हैं, ये जश्न इमाम रज़ा के कन्वीनर जनाब जावेद रज़ा साहब की जानिब से, जो इस जश्न के कन्वीनर हैं जनाब जावेद रज़ा साहब जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी जानिब से ये पूरे निकल रहे हैं। ये आप हज़रात ये याद रखें कि जिनके भी ये पूरे निकलेंगे इसके अंदर जावेद रज़ा साहब का विजिटिंग कार्ड मौजूद है। कल आप हज़रात शाम तक इस नंबर पे कॉल करें और ये आपका नाम और एड्रेस नोट कर लेंगे। ये अपने साथ कुछ उन 5 मोमिनीन को ज़ियारत पर लेके जाएंगे। जिन मोमिनीन के पूरे निकलेंगे जोगीपुरे के, जावेद रज़ा साहब अपने साथ जोगीपुरा उन 5 मोमिनीन को ले जाएंगे। और ये जो कार्ड है इसे संभाल के रखे रहें पर 2089 नंबर 2089। हाँ बेटा आओ, शाबाश शाबाश। ला 2 क्या है 22 नहीं है 2089 2089। दो 2089 नंबर। आखिरी मर्तबा पुकारने जा रहे हैं 2089 2089। कैंसिल। 865 नंबर 865 ये रज़ाबाद साहब का निकला, ये भी आए, ये लिए उनको दे दिए रज़ाबाद साहब। नौ 974 974 974 974 974। नाइन 974 कैंसिल। 1122 1122 1122 नंबर 1122 नंबर 1122 1122। सिर्फ एक पर्ची इनके हाथ में छोड़ो और बाकी सब खींच लो इनके हाथ से। सिर्फ एक पर्ची छोड़ो, सबसे ले लो। ये जो 3-3 4-4 लिए इन सबके हाथ से एक दो इन लोग के हाथ में। 1122 नंबर 1122 नंबर कैंसिल। 1202 नंबर 1202 1202 कौन है? बारह 1202। बेटा ये कार्ड संभाल के रखना, ये जो इसके अंदर
निकालो निकालो, 3 कुरे रखे हैं अभी। 1955 1955 1955 1955 1955 आ जाइए 1955। गुड्डी आपा का निकला है शायद। ये किसका? उनका निकला है, वो जो बैठी हैं। आपका है? इनको भैया बता देना, गुड्डी आपा का है। आप दे दिए बस। 2 पूरे बचे हैं अभी जो कि पूरे हैं। 488 नंबर 488 488 है। 488 है। आएगा आएगा आएगा। है? ये जोगीपुरे का आखिरी पूरा है। 1334 नंबर 1334 1334 समाना 1334 आखिरी मरतबा पुकार रहे हैं। 1334 कैंसिल हो गया ये नंबर, अब ना आए कोई साहब। निकालो, जाओ तुम्हें निकालो, आग बंद करके निकालो। 1325 नंबर 1325 आ जाओ जल्दी से आ जाओ। मेहंदी का निकला, गिराफ एजेंसी के कैमरामैन जनाब मेहंदी साहब का यह पूरा। ये कुरानदाजी जो होने जा रही है, मशद हिंद समाना पंजाब की कुरानदाजी होने जा रही है, जिसमें 5 कुरे हैं इस वक्त। और ये कुरे जो आप हज़रात के दरमियान तकसीम किए जा रहे हैं, जनाब अफसर हुसैन साहब जो चंडीगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी जानिब से, और माशाअल्लाह इमसाल जो अफसर हुसैन साहब चंडीगढ़ से इस महफिल को सुनने के लिए वहाँ से तशरीफ़ लाए, और उनकी जानिब से ये 5 कुरों का इंतज़ाम किया गया है। अफसर हुसैन साहब जो चंडीगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। निकालिए जावेद साहब, आप निकालिए। 2141 2141 2141 2141 नंबर 2141 ये आखिरी मर्तबा पुकार रहे हैं। 2141 नंबर 2141 नहीं है, ये कैंसिल कर रहे हैं नंबर। $852 नंबर 852 852 नंबर 852 852 852 नंबर कैंसिल।
निकालो भैया जी। 1376 नंबर 1376 1376 आ जाइए। अब कुछ नहीं, कैंसिल हो गया, ये हो गया सही। इसलिए कहा जाता है बेटा एक लिया करो, इसीलिए। तीन 370 नंबर 370 370 नंबर 370 370 370 370 कैंसिल। 889 889 889 889 है कोई 889 तुम लोगों का निकलेगा भी तो दिया नहीं जाएगा। तुम लोगों क्या है? देखिए मोमिनीन से गुजारिश है कि ये ऐलान जमात फरमा लें बगौर आप हज़रात कि जिन लिफाफों में मोमिनीन की जानिब से कैश रकम रखी गई है, हर उस मोमिन के दिल की यह हसरत होती है कि जिस मद के लिए ये रकम दी जा रही है, आप हज़रात उस मद में जान ज़रूर बढ़ाई जाए। देखिए आपके पास दुनिया में लाखों रुपया होगा वो खर्च हो जाएगा, लेकिन ये मौला ने आपको चुना है इस अमाउंट के लिए, तो लिहाजा जिन बरादरान ने हमारे इन कुरानदाजी का अहतमाम किया है उन सब की तमन्ना ये है कि जिन जिन मोमिनीन का निकले और उनको रकम मिल रही है तो बराए करम इस रकम से वो ज़ियारत करने ही जाए। बराए 1255 1255 1255 1255 है कि क्या है और निकालिए। 2261 2261 2261 2261 2261 2261 2261 नंबर 2261 2261 कैंसिल। 195 195 195 195 आ रहा है कोई 195 चेक कर लो भैया। क्या इधर मौला की रहमत ज़्यादा नाज़िल होगी? क्या आखिरी पूरा है समाना का 2479 नंबर 2479
2479 2479 2479 2479 2479 मौलाना मेराज मंगलौरी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लिया। ला बेटा कहाँ गए सकलाइन भाई? हुसैन टेकरी कहाँ गए? हज़रात मोमिनीन, आप हज़रात की खिदमत में मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये हुसैन टेकरी जावरा रतलाम की कुरानदाजी हो रही है। 5 मोमिनीन को ज़ियारत की रकम इसमें मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतनी रकम रखते हैं कि मोमिनीन ज़ियारत पर बाकायदा वो जा सकते हैं और आ सकते हैं, इतनी रकम इसमें होती है। ये हुसैन टेकरी रतलाम की ज़ियारत के 5 कुरे हैं और आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर नियाज़ बानो मरहुमा बिनते मोहम्मद ज़की की रूह को इसाल फरमा दें। ये मरहुमा लखीमपुर खीरी से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके इसाल सवाब के लिए इस कुरानदाजी का अहतमाम है। नियाज़ बानो मरहुमा बिनते मोहम्मद ज़की। और ये जो हुसैन टेकरी की रकम हम लोग को दस्तयाब हुई थी, शायर अहले बैत आली जनाब फिदवी नकवी साहब के दस्ते मुबारक से ये हुसैन टेकरी के 5 मोमिनीन की रकम उनके दस्ते मुबारक से हासिल हुई। हाँ मिराज भाई निकालिए जी। ये 1664 नंबर 1664 1664 1664 1664 आ रहा है कोई? 1664 ठीक है। किसकी है ये शुएब का पूरा निकला, ये निकला 2327 नंबर 2327 2327 2327 2327 नंबर 2327। आप आ रहे हैं? बड़ी देर लगा दी आपने आने में। 2327 ठीक है। 425 नंबर 425 425 नंबर लो मीर रिजवान शाह साहब का निकल आया है। चलिए इस बरस ये तो खुदा का शुक्र है कि किसी एक शायर का निकला है। पहली बार फिदवी भाई आप अपने दस्ते मुबारक ये आइए जरा, ये फिदवी साहब से 1677 1677 1677 आ जाओ भैया 1677 1677
1677 1677 یہ نہیں آخری پورا ہے حسین ٹیکری کا 1072 1072 1072 1072 072 ٹھیک ہے. ہاں بھیا اب میں گزارش کرتا ہوں مرحوم علی نواب صاحب کے چشم و چراغ جناب شاداب نواب صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں. سب سے پہلے مومنین کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ محفل کا آغاز جب سے ہوا ہے اور آج 2024-25 تک پہلے 2009 سے لے کر اور 2025 تک ابھی تک کا کربلا معلیٰ کا جو قرآن نکلتا تھا وہ مرحوم علی نواب صاحب کی جانب سے ہوتا تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کے چشم و چراغ جناب شاداب نواب صاحب کی جانب سے یہ قرآن نکالا جا رہا ہے. خدا ان سب کے توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور ایسے ہی مومنین کربلا کی زیارت سے مشرف ہو سکے. اب کربلا جانے کی جس کے دل میں جتنی تمنا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ایک بلند ترین نعرہ لگائیں. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام آواز بلند نعرہ صلوات. اور گزارش ہے مومنین کی خدمت میں کہ قرآن داجی سے پہلے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم علی نواب صاحب ابن ببے صاحب مرحوم کی روح کو ارسال فرمائیں. ببے صاحب شاداب صاحب آپ نکال مکس کر لیا خوب قاعدے سے. کربلا عراق کا قرآن نکلنے جا رہا ہے. دیکھیے آپ سوچئے کہ جس بارگاہ سے جس گنتی کو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ نمبر نکلا ہے 72 72 نمبر. بہتر نمبر کون ہے؟ کون ہے؟ بیٹا 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 سامنے سے ہٹ جاؤ، سامنے سے ہٹ جاؤ. پہلے پرچی ملائی جائے گی. سامنے سے ہٹ جاؤ، سب لوگ سامنے سے ہٹ جاؤ. کس کا نہیں؟ یہ کون ہے بچی؟ آپ پورے لباس میں ہیں، آپ آ سکتے ہیں. آپ آ جائیے، آپ لباس میں آ جائیں. آپ لباس میں ہیں مکمل. میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب مولانا ثقلین عابدی صاحب سے اور شاداب صاحب سے کہ اس بچی کی گلپوشی فرما دیں. رضا عباس صاحب سے گزارش ہے کہ گلپوشی کا اہتمام کریں، اس بچی کی گلپوشی کرا دیں. شاداب صاحب. نعرہ